علیکم جی، آج کا ناول ہے اعتبار وفا کون کرے۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ لیٹس اسٹارٹ۔ وہ اس وقت عائش سکندر کے بیڈ روم میں اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ چاروں طرف پھولوں کی خوبصورت سجاوٹ دیکھ کر اس کے دل کو کچھ سکون ملا۔ سجاوٹ دیکھ کر کوئی ذی ہوش یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شادی عائش کی مرضی کے بغیر ہوئی ہے۔ پھر مجھے کیوں دھمکا رہا تھا کہ شاید امریکہ سے کوئی نیا طریقہ سیکھ کر آیا ہو اپنی ہونے والی دلہن کو تنگ کرنے کا۔ وہ اس وقت نیگیٹو نہیں سوچنا چاہتی تھی، ابھی کچھ اور بھی سوچتی کہ دروازہ کھلنے اور لاک کرنے کی آواز سن کر گردن جھکا کر بیٹھ گئی۔ عائش کے قدموں کی آواز چپ چاپ اس کے دل پر پڑ رہی تھی۔ عائش بیڈ پر بالکل اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ خوبصورت مہرون لہنگے میں فل میک اپ کے ساتھ وہ کسی بھی مرد کے ہوش اڑانے کو تیار بیٹھی تھی۔ وہ تو پھر اس کا شوہر تھا، جائز حقدار۔ آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام کر سہلایا۔ تم میری توقع سے بڑھ کر حسین لگ رہی ہو فارا۔ سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ فارا نے شرم سے مزید سر جھکا دیا۔ اس کی حرکت پر وہ ہلکا سا ہنسا۔ فارا پیار بھری سرگوشی ہوئی۔ جی وہ بمشکل بولی، تم خوش ہو؟ جی مدھم آواز آئی۔ تم یہی چاہتی تھا نا؟ انفیکٹ سب یہی چاہتے تھے، ہے نا؟ جی۔ وہ مسکرایا، تھوڑی پکڑ کر اونچی کی۔ جی کے علاوہ بھی کچھ کہو، میں جانتا ہوں تم بڑی فرمانبردار ہو، اس لیے میری فیملی کی چوائس ہو، لیکن میں تو تم سے آج کچھ خاص سننا چاہتا ہوں۔ کیا گھبراؤ مت، بس یہی کہ آج تم مجھ سے اظہار محبت کرو گی نا؟ اس نے اصرار کیا۔ اس کی شرمیلی خاموشی دیکھ کر وہ پھر سے بولا، کرو نا فارا، آج کی رات بہت خاص ہے، اس لیے کہہ دو جو دل میں ہے۔ فارا، جی کرو نا جان، گمبھیر آواز میں فرمائش ہوئی۔ فارا تو جان بھی دیتی اگر وہ اسی پیار لہجے میں مانگتا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ مشکل صحیح پر الفاظ ہو چکا تھا۔ اچھا، وہ مسکرایا، تو پھر اب میری باری، لیکن میں عملاً اظہار کروں گا کیونکہ مجھے بالکل بھی شرم نہیں آ رہی تمہاری طرح۔ شرارت سے اسے دیکھا، وہ نظریں جھکا گئی۔ محظوظ ہوتے ہوئے عائش نے اسے بازوؤں میں بھرا اور سائیڈ لیمپ آف کر دیا۔ فارا نے بھی پرسکون ہو کر عائش کے سر سینے پر سر رکھ دی، یہ جانے بغیر کہ کل کی صبح اس کے لیے کیا کچھ لانے والی تھی۔ صبح فارا کی آنکھ کھلی تو محسوس ہوا کر وہ بیڈ پر اکیلی ہے۔ دائیں جانب دیکھا تو عائش بیڈ پر نہیں تھا۔ چاروں طرف دیکھا تو کمرہ خالی تھا، شاید باہر وہ وال کلاک پر نظر چلی گئی۔ اوف، نماز رہ گئی، نئی زندگی کی شروعات اس طرح؟ نہیں، یہ لجیم معافی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں الارم لگا کر سوں گی، رائٹ؟ خود کو مطمئن کر کے غسل کرنے چلی گئی۔ اوہ، عائش ابھی بھی نہیں آئے؟ خود کلامی کرتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ خود پر نظر پڑتے ہی شرما کر سمٹ گئی۔ عائش کا رویہ تو بالکل نارمل تھا میرے ساتھ، پھر کیوں اس نے مجھے فون؟ وہ اس قدر مگن تھی کہ کب عائش آئے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ چونکی تو تب جب عائش اسے حصار میں لے چکا تھا۔ آپ کب آئے؟ جب آپ تصور میں ہمیں سوچ رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ اچھا بتاؤ کہاں گم تھی؟ فارا کیا بولتی، وہ تو سانس روک کے اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ عائش کو اس کی حرکت کا احساس ہوا تو بازو ہٹا لیا، اس کا رخ اپنی جانب موڑا، کندھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے بولا، وائی آر یو شیورنگ ڈیئر فارا؟ اس سے پہلے کہ فارا جواب دیتی دروازہ ناک ہوا۔ فارا جلدی سے دوری، میں دیکھتا ہوں۔ ملازمہ ناشتہ لے کر آئی تھی، ٹیبل پر رکھ دو، عائش نے ملازمہ سے کہا۔ سکینہ حکم کی تعمیل کر کے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد عائش نے فارا کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ آؤ ناشتہ کرو۔ فارا کو ہنوز کھڑے دیکھ کر پھر سے بولا، فارا ڈارلنگ کم ہیئر۔ لیکن باقی سب؟ فارا میں نہیں، باقی سب لیٹ اٹھیں گے، تم آؤ، پھر مجھے نکلنا ہے۔ فارا نے چونک کر عائش کی طرف دیکھا۔ نکلنا ہے کدھر؟ صرف سوچ سکی۔ کم آن فارا، ہری اپ یار، آؤ نا، کیا سوچ رہی ہو؟ فارا آہستگی سے چلتی ہوئی پاس آئی۔ عائش نے باقاعدہ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھا دیا اور اچھے میزبان کی طرح جوس کا گلاس پکڑایا۔ خود بریڈ پر مکھن لگانے لگا۔ بریڈ فارا کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا؟ اسے پیتے ہیں فارا، اور میں نے یہی کرنے کو اس کو تمہیں تھمایا ہے۔ فارا کے ہاتھ میں جوس کا بھرا گلاس دے کر وہ چڑھا۔ فارا کو بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا پڑ رہا تھا اسے۔ یہ بریڈ بھی لو۔ نہیں آپ لے، میں جوس ہی لوں گی۔ ہو کہ وہ خود بریڈ کھانے لگا۔ تمہارے حق مہر کا چیک سائڈ ڈرار میں رکھا ہے، لے لینا، اوکے؟ جی۔ حق مہر یاد ہے؟ اور منہ دکھائی۔ فارا نے سوچا، کہنے کی ہمت کہاں تھی۔ فارا فنش یور جوس۔ یار کتنا سوچ رہے تم، عنقریب نیا امریکہ دریافت کرو گی۔ اسے چھیڑتے ہوئے اٹھا اور وہ ہاتھ دھونے چلا گیا۔ فارا نے جوس ختم کیا۔ تم یہی سوچ رہی ہوگی نا کہ میں کیسا شور ہوں جس نے اپنی بیوی کو منہ دکھائی کا گفٹ بھی نہیں دیا، ہے نا؟ وہ فارا کی جانب بڑھا۔ فارا کھڑی ہوئی ہے، ان کو کیسے پتہ چلا میری سوچ کا؟ میں آج بہت اسپیشل گفٹ دینے والا ہوں تمہیں، انوکھا اور منفرد۔ آئی تھنک مجھ سے پہلے کسی شوہر نے اپنی بیوی کو منہ دکھائی میں نہیں دیا ہوگا، لیکن اس سے پہلے میری ایک فرمائش پوری کرو۔ فرمائش؟ کیسی فرمائش؟ فارا کو رات والے اظہار محبت کروانے کی فرمائش یاد آئی۔ لپسٹک لگاؤ یار، کہیں سے نہیں لگ رہا تم ایک رات کی دلہن ہو۔ فارا کو اسٹل دیکھ کر گویا ہوا، کم آن فارا، ایک تو تم سوچتی بہت ہو، جاؤ نا۔ فارا ڈریسنگ پر پڑے لپسٹک شیڈ دیکھنے لگی۔ کون سی لگاؤں؟ پتہ نہیں ان کو کیا رنگ پسند ہے۔ پھر سے سوچنے لگی۔ ریڈ۔ بہت قریب سے آواز آئی۔ عائش اس کی سوچ و بچار دیکھ چکا تھا۔ آئی وانٹ ٹو سی یور لپس ان ریڈ کلر۔
جب اسے بھرپور آواز میں کہا گیا تھا۔ فارہ نے کانپتے ہاتھوں سے سرخ لپسٹک لگائی۔ عائش نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا اور بے باک نظر فارہ کے ہونٹوں پر جما دی۔ فارہ کنفیوز ہوئی ان بے باک نظر سے۔ اوف کتنے رومانٹک ہے یہ، پہلے تو نہیں تھے۔ عائش پلیز، فارہ کی منمناہٹ ابھری۔ عائش مسکرائے، ہونٹ ہلے۔ بیوٹیفل، لکنگ نائس، وہ بولا۔ فارہ ذرا سا مسکرائی۔ عائش نے چند منٹ سے اسے کنفیوز کر دیا اور پھر اپنے پاس پڑے ڈبے سے ٹیشو لے کر فارہ کی طرف بڑھایا۔ اسے صاف کرو۔ فارہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ٹیک اٹ اینڈ ریموو یور لپسٹک۔ جیسے ہی فارہ نے ٹیشو پکڑا، آئندہ ریڈ لپسٹک مت لگانا، عجیب پراسرار انداز میں کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اسٹڈی میں گم ہو گیا۔ فارہ سوال لیے کھڑی رہ گئی۔ سکندر حسن اور سجاد حسن دو بھائی ہیں۔ سکندر جب بڑے، جن کے 3 بچے ہیں، سب سے بڑا رامش، پھر رمشا اور چھوٹا عائش، جبکہ شہزاد حسن کے 2 بچے ہیں، فائز اور فارہ۔ فائز اور رمشا میر ڈھئی، لیکن جن کی ایک بیٹی ہے۔ رامش بھی شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ عائش کے امریکہ اسٹڈی کے لیے جانے سے پہلے دونوں بھائیوں نے باہمی رضامندی سے عائش اور فارہ کا رشتہ طے کر دیا۔ عائش کو اس رشتے سے کوئی سروکار نہ تھا، جبکہ فارہ پورے دل سے رضامند تھی۔ رضامند کیوں نہ ہوتی، آخر کو مشرقی لڑکی تھی، اور ایک مشرقی لڑکی کے لیے ماں باپ کا فیصلہ ہی اچھا اور آخری ہوتا ہے۔ فارہ، اوف بھابھی ڈرا دیا آپ نے۔ ارے ڈرپوک لڑکی، بہادر بنو بہادر، آخر کو میری بھابھی بننا ہے تم نے، رمشا شوخی سے بولی۔ ہاں خود کی بہادری تو تم نے جو جھنڈے گاڑ دیے ہیں سب جانتی ہوں میں۔ بہت چلاک ہو تم، فارہ کی بچی، آپ بھی کم نہیں بھابھی کی بچی۔ فارہ کو لمبا گیا، تجھے تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ نند گلی کا گند، رمشا نے منہ بگاڑ کر کہا۔ آپ کہہ بھی نہیں سکتی بھابھی، میں جانتی ہوں کہ تمہاری کمینی کو تم میری بات مجھے کو لوٹا دو گی۔ ایگزیکٹلی بھابھی، دونوں نے بھرپور کہہ کر لگایا۔ ہاں سچ سنو، رات کو کیا ہوا، فائز کے آفس جانے پر ان کے کپڑے نکالنے کے لیے جیسے ہی کبٹ کھولا، او فارہ کاکروچ، کدھر کاکروچ کس طرح بھابھی، ڈفر کبٹ میں تھا۔ بھابھی آپ بنا، فارہ شرمندہ ہوئی۔ اچھا آگے سنو، مجھے چائے بنانے تھے، فارہ اکتائی۔ رمشا کے زیادہ بولنے سے وہ چڑھتی تھی اور اظہار بھی کر چکی تھی، پر وہ بھی رمشا تھی اپنے نام کی ایک۔ بناؤ تم، لیکن ساتھ میری بات بھی سنو۔ اچھا سنائے بغیر رمشا کو چین کیسے آتا، تھینکس، سنو۔ رمشا نے جیسے ہی کبٹ کھولا، ایک موٹے تازے کاکروچ نے استقبال کے خوفناک دل دہلا دینے والی چیخ برآمد ہوئی۔ فائز جو نہانے کے لیے واش روم گیا تھا، چیخ سن کر الٹے قدم واپس آیا۔ کیا وہ کیوں چلا رہی ہو؟ رمشا کو جوتوں سمیت بیٹھ پر کھڑے پایا۔ فائز، کاکروچ، شٹ، میں تمہیں کاکروچ دکھتا ہوں؟ فائز کو شدید صدمہ ہوا۔ اوہ وہاں کبٹ میں ہے، جلدی کر اس خبیث کاکروچ کو۔ واٹ، کاکروچ خبیث ہوتے ہیں؟ فائز نے رمشا کو جان بوجھ کر تنگ کیا۔ فائز تنگ مت کرنا پلیز، اسے مارے وہ کپڑوں میں گم ہو جائے گا، تم تنگ کرنے دیتی ہو کیا؟ فائز شرارت سے بولا۔ فائز، جی جانے فائز، فائز پلیز، اوکے ڈیئر، ہم سے اچھا تو یہی خبیث کاکروچ ہے جس سے تم بیویاں ڈرتی تو ہیں، ہم جیسے جوانہ مرد شوہر تم لوگوں کو صرف ڈرانے کو ہی ملے ہیں۔ فائز نے بیچارہ سے منہ بنایا جیسے واقعی بیچارہ ہو۔ فضول کوئی بند کرے فائز۔ واٹ، میری باتیں فضول، میرا رومانس فضول، بلکہ میں پورا کا پورا فضول، اور تم تو ستی ساوتری ہو نا، لو مارو خود اس خبیث کاکروچ کو۔ فائز نے دانت پیسے، وہ جو مارنے والے تھے اس کی بات سن کر پیچھے ہٹا۔ فائز میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں جانتا ہوں تمہیں بھی تمہارے مطلب کو۔ فائز چیئر پر اطمینان سے بیٹھ چکا تھا۔ اوکے فائن، سوری، رمشا نے فوراً سوری کی، خود کا مفاد جو تھا۔ اچھا چلو محنت کرتی ہو، ٹھیک ہے، ایک شرط ہے، فائز نے احسان کیا۔ منظور ہے ہر شرط، پہلے سن تو لو۔ نہیں مجھے منظور ہے، مارے اسے جلدی۔ رمشا کاکروچ پر نظر رکھے کھڑی تھی کہ کہیں غائب نہ ہو جائے۔ اوکے سویٹ ہارٹ، وہ کاکروچ مار چکا تھا، تھینکس نو سوری، صرف شرٹ، فائز بولا۔ اچھا بتائیں، رمشا اکتائی، جو اپنا کام ہو چکا تھا، عدلے کا بدلہ چاہیے۔ وہ کیسے؟ رمشا حیران ہوئی۔ رات کو جلدی کمرے میں آنا، پھر بتاؤں گا بلکہ سمجھاؤں گا۔ فائز نے آنکھ ماری۔ فائز، اس سے پہلے کہ اس پر جھپٹتی، فائز ہنستا ہوا واش روم میں گھس چکا تھا۔ رمشا نے سارا واقعہ من فارہ کے گوشے گزار کیا، سوائے پرائیویٹ پارٹس کے، مطلب رومانٹک گفتگو کے۔ کچن میں ایک بار پھر دونوں کی ہنسی بکھری۔ فارہ بیڈ پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ عائش نے جانے کی بات کی اور وہ کہیں جا رہا ہے، لیکن کہاں، بھابھی نے تو نہیں بتایا کچھ ان کے جانے کے بارے میں، لیکن عائش اسٹڈی سے برآمد ہوا۔ فارہ متوجہ ہوئی، اس کے ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ بیگ اور دوسرے ہاتھ میں خاکی لفافہ تھا۔ فارہ کا دل کانپا۔ عائش بیڈ کے پاس آیا، بیگ بیڈ پر رکھا اور فارہ کو کندھوں سے پکڑ کر روبرو کیا۔ فارہ، جی میں نے کہا تھا نا کہ میں تم کو بہت انوکھا اور منفرد گفٹ دوں گا۔ جی یہ لو، اسے خاکی لفافہ فارہ کی طرف بڑھایا۔ اسپیشل گفٹ فار اسپیشل پرسن۔ یہ کیا ہے؟ فارہ نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ عائش نے اس کے ہاتھ کو تھاما، اسے لفافہ پکڑایا، پھر ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر چھوڑ دیا۔ خود ہی دیکھ لینا۔ اوکے گڈ لک اینڈ ٹیک کیئر۔ فارہ کا گال تھپتھپایا اور جانے کے لیے باہر دروازے کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کہ فارہ کچھ کہتی یا پوچھتی، وہ جا چکا تھا۔ عائش جا چکا تھا۔
عائش کے جانے کے بعد فارا نے کپ کپاتے ہونٹوں سے اللہ کا نام لے دھڑکتے دل سے لفافہ چاک کیا۔ لفافے میں کچھ کاغذات تھے۔ فارا نے کانپتے ہاتھوں سے انہیں باہر نکالا۔ یہ کیا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کاغذات دیکھنے لگی۔ امی بیٹے پلیز، میں جس مقصد سے آئی ہوں وہ سن تو لیں۔ رمشا نے ماں کو پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ مقصد؟ کیسا مقصد؟ مسز سکندر حیران ہوئی۔ امی عائش کو واپس آئے ایک ماہ ہو چکا ہے۔ تو پھر کیا امی آپ نے شادی کا سوچا ہے؟ بات کی عائش سے؟ ہاں کی تھی، مسز سکندر افسردہ سے بولی۔ کیا کہا عائش نے؟ رمشا ایکسائٹڈ ہوئی۔ کہتا اسے شادی نہیں کرنی فارا سے۔ واٹ؟ رمشا اچھلی، اس کا دماغ ٹھکانے کیا؟ کہاں یہ لینڈ لارڈ؟ میں خود پوچھوں اس سے۔ باہر گیا، دوپہر تک آئے گا۔ آپ نے نہیں پوچھا کیوں کر رہے ایسا؟ وہ پوچھا تھا، کہتا ہے فارا اسے ایز اے لائف پارٹنر پسند نہیں۔ تب سوئے ہوئے تھا جب منگنی ہوئی تھی۔ رمشا بھڑکی۔ منگنی نہیں، صرف زبانی کلامی بات ہوئی تھی، وہ بھی 3 سال پہلے۔ یہ اب سے عائش نے کہا؟ بابا نے تو کچھ نہیں ہے جو وہ الٹی سیدھی بکواس کر رہے ہیں۔ تمہارے بابا نے پیار اور غصے دونوں سے بات کی، پر پتہ نہیں کیوں اتنا روڈ ہو رہا ہے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ امی پھر اب کیا ہوگا؟ رمشا پریشان ہوئی۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سکندر سے بات کرتی ہوں۔ کیسے ہوگا ٹھیک؟ وہاں سب تیار بیٹھے ہیں فارا کی شادی کو لے کر۔ فائز نے مجھے بھیجا ہے، اب کیا کہوں گی جا کر انہیں؟ سنبھال لینا تم، فائز بہت سمجھدار ہے، سمجھ جائے گا۔ اچھا تم بیٹھو، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ رمشا سوچنے لگی کہ فائز کو کیسے مطمئن کرنا ہے۔ یہ کیا عائش، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ فارا ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے ہم کلام تھی۔ انوکھا اور منفرد، مجھ سے پہلے کسی نے نہیں دیا ہوگا ایسا گفٹ۔ فارا کے کانوں میں عائش کے الفاظ گونج رہے تھے۔ جانے سے پہلے لپسٹک کی فرمائش، دوبارہ ریڈ لپسٹک مت لگانے کی تنبیہ۔ گڈ لک اینڈ ٹیک کیئر۔ فارا کو اب سمجھ آئی تھی ان باتوں کی۔ اوف میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا کر دیا عائشہ آپ نے؟ مجھے ہی کیوں؟ وہ زمین پر بیٹھی چلے گی اور سر گھٹنوں میں دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہمیشہ فائز اکثر موڈ میں اسے ہمیشہ ہی پکارتا تھا۔ کیا کر رہی ہو یار؟ میں کب سے دیکھوں تم جلے پیر کی بلی بنے یہاں وہاں چکر کاٹ رہی ہو۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ کوئی اور وقت ہوتا تو رمشا بلی کی تشبیہ پر بھڑکتی ضرور، لیکن اس وقت وہ پریشان تھی، اس سے چپ رہی۔ اینی کنفیوژن؟ فائز ٹھٹکا اس کی خاموشی پر۔ نہیں، اگر ہے تو شیئر کرو۔ منہ کیوں لٹکا رکھا ہے؟ پہلے ہی بہت خوفناک ہے، مزید مت ڈراؤ۔ رحم کرو یار مجھ بیچارے جیسے ہینڈسم شوہر پر۔ فائز نے اس کا موڈ فریش کرنا چاہا۔ رمشا مسکراتی ہوئی بیڈ پر فائز کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ بھی اٹھ بیٹھا۔ جی تو جناب، اب فرمائے کیا مسئلہ ہے؟ رمشا کا ہاتھ پکڑا۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ بلا وجہ تنگ کر رہے۔ رمشا نے منہ بنایا۔ اچھا آپ بتائیں کیسے گزرا آپ کا دن آفس میں؟ تھینک گاڈ تمہیں یاد تو آیا کہ ماں بدولت آپ کے بیچارے سے شوہر ہے اور توجہ کے طلبگار۔ فائز سے چھیڑا۔ ہاں جانتی ہوں، سب بیچارگی آپ کی۔ فائز مسکرایا، اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگایا۔ رمشا پیچھے ہٹی، وہ پھر سہسا۔ یار یاد آ گیا، تم گئی آج سکندر ویلا گئی تھی نا؟ وہ اسی بات سے ہی تو بچنا چاہتی تھی۔ جی گئی تھی، مدھم آواز میں بولی۔ اچھا پھر بات ہوئی تائی امی سے؟ جی ہوئی۔ کیا کہا انہوں نے؟ کب آ رہے وہ لوگ ڈیٹ فائنل کرنے کے لیے؟ فائز اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ رمشا میں نہیں۔ جلدی؟ کیسی جلدی؟ عائش کچھ دیر پہلے ہی تو آیا ہے امریکہ سے واپس، اسے ایڈجسٹ تو ہو لینے دیں۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو ایڈجسٹمنٹ کا جیسے وہ یہاں سے گیا ہی نہ ہو، بلکہ ڈائریکٹ اسما سے امریکہ میں ہی گرا ہو۔ فائز غصے میں آیا۔ فائز غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ تم بات ہی ایسی کر رہی ہو۔ فارا کو ماسٹرز کی 1 سال ہو چکے، اس کے سب فرینڈس کی شادی ہو گئی، اور تم اپنا ہی یاد کو تم نے لاسٹ سمیسٹر شادی کے بعد پورے کیے تھے اور اب کہہ رہی ہو جلدی۔ اچھا نا، بات تو سنے پوری۔ امی کہہ رہی تھی کہ وہ اور بابا اسی ویک آئیں گے۔ رمشا نے جھوٹ بولا۔ یہ بات تم پہلے بھی بتا سکتی تھی، بتا دیتی تو آپ کا لیکچر کون سنتا؟ وہ مسکرائی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، تم کبھی کبھی ہی تو خاموش ہوتی ہو۔ وہ ہنسا اور رمشا کو قریب کیا۔ چھوڑے مجھے فائز، مجھے چائے بنانی ہے۔ ایک تو جب بھی میں رومانس کے موڈ میں ہوتا ہوں تم سارا فضول سا کام نکال لیتی ہو۔ فائز بدمزہ ہوا۔ اوئے ارے کہاں جا رہی ہو یار، رکو تو۔ فائز شرم کرے، ایک بیٹی کے باپ ہیں آپ۔ رمشا دروازے کے پاس جا کر پلٹی۔ تو کہاں لکھا ایک بیٹی کا باپ رومانس نہیں کر سکتا، وہ بھی جائز؟ ویسے بھی وہ ایک بیٹی مجھ معصوم کی کوشش ہے اس دنیا میں آئی ہے، ورنہ تم تو۔ فائز نے آنکھ دبائی۔ کس قدر بے شرم ہے آپ۔ وہ لال ٹماٹر منہ لیے باہر نکلی۔ فائز کے چھت پار کہہ نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ وہ لیپ ٹاپ پر بزی تھا۔ دروازہ ناک ہوا۔ یس صاحب جی، بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں اپنے روم میں، ملازم نے پیغام دیا۔ اوکے آتا ہوں۔ عائش تقریباً 20 منٹ بعد سکندر صاحب کے سامنے تھا۔ جی بابا آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹھو۔ عائش صوفے پر بیٹھا۔ میں اور تمہاری ماں اسی ہفتے جا رہے ہیں سجاد کی طرف تمہاری شادی کی ڈیٹ فائنل کرنے کے لیے۔ سکندر صاحب نے بات شروع کی۔ بابا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے فارغ سے شادی نہیں کرنی، کوئی زبردستی ہے کیا؟ وہ چڑھا۔ کچھ ایسے ہی سمجھ لو، ویسے بھی میں نے تمہیں یہاں اپنے فائنل سیزن بتانے کو بلایا تھا، ورنہ نہ کہ تم سے سجیسشن لینے کے لیے۔ مسز سکندر انہیں رمشا کی آمد کو بتا چکی تھی، اس لیے وہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ آخر کیونکہ اپنی بیٹی بھی اسی گھر میں تھی۔ دس از ناٹ فیئر بابا، دس از فیئر مائی سن، آئی ڈونٹ لائک ہر ایز اے لائف پارٹنر، اس نے صاف الفاظ میں کہا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پلیز، آئی تھنک یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ بولے۔ اسٹاپ، انہوں نے عائش کو مزید بولنے سے روکا۔ آئی ایم یور فادر ناٹ یو، سو اٹس فائنل۔ سکندر صاحب نے فیصلہ سنا تھا۔ یو میں گو ناؤ، انہوں نے بات ختم کی۔ عائش غصے سے واپس روم میں آیا، ٹیبل کو لات مار دی۔ شٹ، اب کیا کروں یار؟ بالوں کو مٹھی میں جکڑا، پاگلوں کی طرح یہاں وہاں چکر کاٹتے ہوئے سب کا حل سوچنے لگا۔
15-20 मिनट बाद वो मुतमईन सा काउच पर बैठा जैसे हल मिल गया हो। रिमशा जैसे ही सुर्ख चेहरा लिए किचन में एंटर हुई, फारा की नज़र उस पर पड़ी। ओए होए, बड़ी लाइटें शाइटें मारी है, खैरियत भाई कमरे में क्या? फारा ने आंखें मीचते उसके सुर्ख चेहरे को देखकर शरारत से कहा, शर्म करो कुछ फारा, तुम्हारी शादी होगी तो तुमसे पूछूंगी मैं। क्यों शादी के बाद मुंह लाल लाल टमाटर हो जाता है क्या? फारा ने इंतहाई मासूमियत से पूछा। बेशरम भाई की बेशरम बहन, रमशा ने दिल के भड़ास से कहा। फारा ने कहकर लगा, मैं भी भाई को बताती हूँ जाकर आप उन्हें। कौन कौन किसको क्या बता रहे भाई? फाइज दरवाजे में नमूदार उसकी बात सुन चुका था शायद। भाई को ना भाभी। फारा ने जानबूझकर आवाज़ खींचा। रमशा ने उसकी घूरी डाली। फारा, इतनी रात हो चुकी है, सोना नहीं है क्या? भाभी आपने नहीं सोना क्या? वो भी फारा थी उधार कैसे रखती? ओहो, आप तो शादीशुदा है ना, इसलिए लेट नाइट। फारा रवानी में कुछ गलत बोल गई थी, उसे एहसास फाइज को लगने वाला अच्छू से हुआ। जुबान दांतों तले दबाकर भाग खड़ी हुई। फाइज हंसता हुआ रमशा की तरफ बढ़ा। तुमसे अक्लमंद तो मेरी बहन है। उसे हिसार में कैद के, फाइज ये क्या करें, प्लीज़ छोड़े, कोई आ जाएगा। आने तो। फाइज ने उसके कंधे पर ठोड़ी टिकाई। फाइज ये किचन है मेरे घर का। वो फूंक से उसकी लट उड़ा रहा था। फाइज छोड़े ना। क्या कह रही थी फारा से, मैं बेशर्म हूँ क्या? नहीं है, सवाल हुआ। बिल्कुल हूँ, लेकिन तो मेरी मासूम बहन को भी इस कैटेगरी में ले आई। दिस इज़ नॉट फेयर डार्लिंग। अब वो उसकी लट को उंगली में लपेट रहा था। हटे पीछे। रमजान ने झटका दिया। चाय बना लीजिए मुझे, एक तो आपके हर वक्त मैं से तंग आ चुकी हूँ फाइज, रमजान ने उकता कर ऊंची और गुस्सीली आवाज़ में कहा। वो बात गलत लहजे में कर गई थी। फाइज पीछे हटा। तुम तंग आ चुकी हो मुझसे? अजीब से अंदाज में पूछा। मेरा मेरा वो मतलब नहीं था फाइज। मैं जानता हूँ तुम्हारा मतलब। भड़कर गुस्से से निकलते चले गए। लो जी जनाब, नाराज़ हो गए। वो हंसी। अब मनाना पड़ेगा। फाइज को मनाना उसके लिए बिल्कुल मुश्किल ना था। आयशा इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर दुबई फ्लाइट के अनाउंसमेंट के इंतजार में बेजार से बैठा हुआ था। वो अमेरिका भी जा सकता था, लेकिन वहाँ घर वाले पहुँच सकते थे, इसलिए उसे दुबई का इंतखाब करना पड़ा था। असजिद के पास। आयशा और असजिद अमेरिका एक ही मकसद से गए थे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लेने। आयशा पाकिस्तान से, जबकि असजिद दुबई से बेलिंग का काम करता था, बिलोंग करता था। दोनों क्लास फेलोज और रूममेट से सबसे बढ़कर हम मजहबी। उनकी दोस्ती वक्त के साथ गहरी होती चली गई, इसलिए आयशा ने इन हालात में असजिद को तरजीह दी थी। फाइज, रमशा ने पुकारा। वो रुख मोड़े खामोश रहा। फाइज, मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैं क्या करूँ? तड़क कर जवाब आया। वही जो रोज़ करते हैं। रमशा ने याद दहानी करवाई। मैंने ठेका नहीं लिया तुम्हें सुलाने का। फाइज खफा है। नहीं होना चाहिए। फाइज ने मुँह उसकी जानिब किया। मेरा ये मतलब नहीं था फाइज, जो आप समझे। वो हिकलाई। वो भी खफा रहा। अच्छा ना सॉरी, उसने कान पकड़े। खफकी ख़त्म करना प्लीज़। फाइज प्लीज़, मासूमियत से इसरार हुआ। फाइज इसी मासूमियत पर तो जान देता था। बहुत चालाक हो, तुम्हें सारे ट्रिक्स आते मुझे काबू करने के। उसने रिमशा को अपनी तरफ खींचा। रिमशा ने मुस्कुरा कर सर उसके सीने पर रखा और आंखें मीच ली। फाइज उसकी हरकत पर मुस्कुराया, झुक कर माथे पर बोसा दिया, गुड नाइट कहा और ख़ुद भी आंखें बंद कर ली। आयशा बेटा, तुम भी साथ चलते हमारे। वो तुम्हारे चचा के घर है, किसी खैर करने में से सिकंदर आयशा बोले, जो इस वक्त चैनल सर्चिंग में मसरूफ़ था। मम्मी प्लीज़, आप लोग डेट फिक्स करने जा रहे हैं या बारात लेकर नहीं जाना? जो मेरा जाना ज़रूरी हो वो उकताया। रामेश भी नहीं आया, छुट्टी को मसला, और तुम भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। वैसे सिकंदर अफसरदा हुई, क्योंकि उनके आखिरी बेटे की शादी तो बहुत धूमधाम से करना चाहती थी। अच्छा ना, परेशान क्यों होती है? आप भी तो अपने देवर के घर जा रही, किसी गैर के नहीं। आयश ने उन्हीं की बात लौटाई। वैसे भी आपकी लाडली बेटी है ना वहाँ फसाद की जड़। आयश ने मुंह बिगाड़ा। आयश, वो मुस्कुराई। वहाँ बेटे की गुफ्तगू जारी थी। बेगम साहिबा, अगर बेटे के साथ मीटिंग हो गई हो तो चलें। सिकंदर साहब लाउंज में दाखिल हुए। जी चलें, ये तो मान नहीं रहा जाने को। क्यों बरखुदार? चले चलते तुम भी। नहीं, आप लोग जाए, मैं जाकर क्या करूँगा? वैसे भी आप लोग के फैसले में मान चुकूँ, शादी के लिए काफ़ी नहीं है। वो रूड हुआ। वो कैसी वेश? सिकंदर साहब बोले। दोनों मियाँ बीवी चले गए। आयश फिर से चैनल सर्चिंग में मसरूफ़ हो गया। सजाद हाउस में खुशगवार माहौल में डिनर किया गया। डिनर के बाद चाय का दौर चला, साथ ही डेट भी डिसाइड कर ली गई, आज से 25 दिन बाद की। रिमशा बैठा, मुँह मीठा करवा लो सबका। राहीला बेगम बोली, जी चाची। रिमशा सबको मिठाई खिलाकर किचन में गई, जहाँ फारा अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी। मुबारका जी, मुबारका मेरी बनू बनेगी दुल्हनिया। वो लहक लहक कर गाने लगी। बड़ी खुश है। मुझे यहाँ से निकाल कर फारा मुस्कुराई। खुश क्यों ना हूँ भाई, मैं राज करने का सोच कर ही आई थी, पर तुम्हारी मौजूदगी में यह नामुमकिन था। मेरी दरीना ख्वाहिश पूरी हो रही है, तुम खुश क्यों ना हो? मेरा दिल तो नाचने का कर रहा है। उसे फारा को चढ़ाया तो सोचे ना। रोके किसने? फारा वाकई चिड़ी। बाय बाय मेरी बनू। तो रिमशा की बात मुंह में ही लेगी, क्योंकि फारा रोना शुरू हो चुकी थी। अरे अरे फारा जान, क्या हुआ? वो जल्दी से उसके पास भाभी वो रिमशा के गले लग कर हुई थी। रिमशा बजाय से चुप करवा के खुद भी शुरू हो गई। फारा जो पानी लेने था, ये इमोशनल सीन देखकर ठटका। क्या हो रहा है यहाँ? ये बिन बादल बरसात क्यों? वो दोनों हनूज मसरूफ़ हैं। इससे पहले कि धाड़े मारना शुरू हो जाती, फारा से दोनों का अलग किया। कम ऑन फारा। उसने फारा को कंधे से लगाया। फारा बेटा, तुम कौन सा दूर जा रही ही तो होगी, सो डोंट वरी जान। फाइज ने बहन के आंसू पूछे, सर पर बोसा दिए। चलो मुंह धो जाकर। शाबाश हरी। अब फारा सर हिलाती अपने कमरे की तरफ चली गई।
اور آپ اور رمشا کی طرف منہ موڑا جو سرخ ناک رگڑ رہی تھی. آپ کے لیے بھی یہ گندہ حاضر ہے جناب. سر خم کرتے ہوئے رمشا کو چھیڑا. رمشا نے فائز کے کندھے پر پنچ مارا. مسکراتے ہوئے لاؤنج میں چلی گئی. رمشا نے عائش کو فون پر مبارکباد دی ڈیٹ فائنل ہونے کی. جناب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ ٹھیک 25 دن بعد آپ جناب دلہا بننے والے ہیں. وہ شوق ہوئی. نارمل، عائش نے ٹکا سا جواب دیا. عائش تو مینا بہت بور ہو. پتہ نہیں میری بیچاری نند بھابھی کا کیا قصور ہوگا. تو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لو اپنی بیچاری سی نند کو. عائش نے دل کی بات کی. اوف، میں نے سوچا تم خوش ہو گئے اس کے فون کے، لیکن تم تو الٹا دل جلا رہے ہو میرا. میں خوش ہوں بہت، لیکن بلکہ بہت زیادہ. اب کیا پورے لاہور میں پوسٹرز لگواؤں خوشی سے اس بات کے؟ تم سے بات کرنی فضول ہے. میں ہی بیوقوف تھی جو ایویں فون کیا. تھینک گاڈ تم مانی تو صحیح. وہ ہنسا. کیا؟ رمشا مسکرائی. یہی کہ بیوقوف ہو. عائش ہاں اس نے ہنستے ہوئے کال کاٹ دی. وہ اس وقت ریلیکس ہے کیونکہ کافی پلان تو وہ کر چکا تھا. اب تو صرف عمل کرنا باقی تھا. دبئی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی. عائش بھاری دل کے ساتھ اٹھا اور اپنا مختصر سے سامان اٹھایا اور اندر کی طرف بڑھ گیا. اس کی چال میں وہ سرمستی، وہ خوشی نہ تھی جو اپنی مرضی کرنے پر ہوتی. شاید وہ افسردہ تھا یا پھر بے سکون ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دوسروں کو بے سکون کرنے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ خود سکون سے رہ پائیں گے. ابھی تو شروعات تھی. رمشا عائش اور فارہ کو جگانے ان کے روم کی طرف بڑھی. دروازہ کھلا دیکھ کر وہ حیران ہوتی اندر داخل ہوئی. یہ کیا؟ فارہ زمین پر بیٹھ کر ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی. رمشا کو کسی انہونی کا احساس ہو. بھاگتی ہوئی پاس آئی. فارہ کیا ہوا؟ عائش کدھر ہے؟ اس نے فارہ کو جھنجھوڑا. فارہ ٹس سے مس نہ ہوئی. فارہ، رمشا نے اس کا سر اوپر اٹھایا. اس کا دل دھڑک اٹھا. یہ حالت تو ایک رات کی دلہن کی نہیں ہوتی. سوجی آنکھیں، سرخ ناک، کانپتے ہونٹ، بکھرے بال. اوف فارہ کا کیا ہوا؟ فارہ، عائش کدھر ہے؟ فارہ بولو نا کدھر ہے وہ؟ رمشا نے اسے ہلایا. چلا گیا. کدھر چلا گیا؟ پتہ نہیں. فارہ کی بھاری مدھم آواز آئی. پتہ نہیں کہاں گیا، کچھ بتایا نہیں اس نے. اور تم اس طرح کیا ہوا بتاؤ؟ میرا دل رک رہا ہے. وہاں سے ہوئی. آپ کو پتہ ہوگا کدھر گیا. مجھے کیسے پتہ؟ فارہ. رمشا کی نظر فارہ کے دوپٹے کے نیچے بڑے کاغذات پر گئی. اسے جلدی سے پیپرز اٹھائے. یہ کیا؟ میرا منہ دکھائی گا گفٹ. فارہ استہزائی ہنسی. گفٹ کس نے دیا؟ وہ اٹکی. کون دے سکتے بھابھی؟ یقیناً یہ حق آپ کے بھائی کے پاس ہی تھا. عائش نے. وہ کیسے یہ سب؟ فارہ اٹھی. اسے وہاں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں بچا تھا. دوپٹہ اٹھا اور باہر کی طرف بڑھی. فارہ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ فارہ رکو پلیز. فارہ. رمشا اس کے پیچھے سیڑھیاں پھلانگ رہی تھی. فارہ پلیز رکو. رمشا نے راستہ روکا. بھابھی پلیز مت جانے دیں. آپ کو بھائی مجھ سے یہاں رکنے کا حق چھین چکا ہے. روتی ہوئی دروازہ پا کر چلی گئی. رمشا ساکت تھی. طوفان آ چکا تھا. فارہ کیسے گھر گئی وہ نہیں جانتی تھی. لاؤنج خالی تھا. شاید وہاں کے مکین کل کی تھکن اتار کر بھی نہیں اٹھے تھے. وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی جہاں سے وہ کل رخصت ہوئی تھی ہمیشہ کے لیے. لیکن اس کی قسمت اسے ایک دن میں ہی واپس لائی تھی. ہائے یہ قسمت! بے وفا وقت تھا. تم تھے یا مقدر میرا. بات اتنی ہے کہ انجام جدا ہی نکلا. عائش نے ڈیٹ فائنل ہونے کے بعد ان 25 دنوں میں ہی اپنے پلان کو پائے تکمیل تک پہنچانا تھا. اس نے ان چند دنوں میں فارہ کو 4 فون کال کی. وہ جانتا تھا کہ فارہ ڈرپوک اور کم ہمت ہے، اس لیے اسے دھمکانے کا پروگرام بنایا تھا. سب فون کالز میں اس نے فارہ کو بالکل نارمل انداز میں ڈرایا دھمکایا کہ وہ شادی سے انکار کر دے کیونکہ وہ اسے خوش نہیں رکھ سکتا تھا. شادی ہونے کی صورت میں نتائج کی ذمہ دار وہ خود ہوگی وغیرہ وغیرہ. وہ ریلیکس تھا کہ فارہ ضرور انکار کر دے گی. دوسری طرف فارہ عائشہ کی فون کال سے پریشان تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. عائشہ کو اگر کوئی ایشو ہے تو وہ تایا جان تائی ماں سے شیئر کرے. مجھے کیوں تنگ کر رہے؟ میں کس سے شیئر کروں یہ سب؟ اللہ جی میں کیا کروں؟ بھابھی سے نہیں. اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو وہ خود بتا دیتی. تو پھر کیا کروں؟ امی یا بھائی؟ نہیں، مجھے کسی سے کچھ شیئر نہیں کرنا. عائشہ اپنا مسئلہ خود حل کرے. اگر اسے کوئی مسئلہ ہے اس شادی کو لے کر اس کا دل بجھا کہ عائش کسی اور کو پسند کرتا ہے، نہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. وہ خود انکار کر دیتا ہے اس بات پر. تو پھر ہو سکتا ہے بھابھی کی وجہ سے چپ ہو اور اب مجھ سے انکار کروانا چاہ رہا ہو تاکہ اس کا مسئلہ بھی حل جائے اور کوئی دوسرا ایشو بھی نہ کھڑا ہو. نہیں ہرگز نہیں. عائش میں بالکل بھی انکار نہیں کروں گی. اپنا پرابلم خود حل کریں. مرد ہیں آپ اور میں لڑکی. کیا وجہ دوں گی انکار کی؟ نو نیور. عائش میں انکار نہیں کر سکتی. وہ عائش سے ہم کلام تھی. اصل میں فارہ کے انکار نہ کرنے کی 3 ریزنز تھی. 1 ماں باپ کی عزت. 2 بھائی بھابھی کا گھر. 3 اس کے دل میں موجود محبت کا چور جو نہ جانے کب سے دل میں براجمان تھا. وہ جانتی نہ تھی کہ یہ دل کا چور اس کی بربادی لانے والا ہے. ورنہ شاید بہت دشوار ہوتا ہے کسی کو یوں بھلا دینا کہ جب وہ جذب ہو جائے رگوں میں خون کی مانند. رمشا ساکت کھڑی تھی. مسز سکندر اس کی طرف آئی. رمشا اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ تم عائش اور فارہ کو جگانے گئی تھی نا. اٹھ گئے وہ دونوں. انہیں دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے پوچھا. رمشا اس سے پہلے کہ اس کی خاموشی پر غور کرتی سکندر صاحب بھی وہاں آ گئے. بیگم آج بھوک ہڑتال کروانے کا ارادہ ہے کیا؟ 11 بج چکے ہیں. انہیں 11 بجنے کی اطلاع دی. مسز سکندر مسکرائی. راحیلہ کا فون آیا تھا. ابھی وہ لوگ ناشتہ لا رہے ہیں اس لیے ویٹ کریں. تھوڑا ناشتہ سب ساتھ کریں گے. تب تک میں چائے بنوا دوں آپ کے لیے. رمشا بیٹا سر کیوں کھڑی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ سکندر صاحب نے پوچھا. بابا. رمشا باپ کے گلے لگ کر رونے لگی. ارے رمشا کیا ہوا؟ تم عائش لوگوں کو جگانے گئی تھی نا. مسز سکندر پریشان ہوئی اس کو رونے سے. بابا عائش چلا گیا. کہاں؟ انہوں نے رمشا کو خود سے الگ کیا. بولو رمشا کہاں گیا میرا بچہ؟ مسز سکندر بولی. فارہ کہاں ہے وہ؟
سکندر صاحب نے سوال کیا جیسے وہ کچھ جان گئے. وہ بھی چلی گئی. رمشا بولو کیا ہوا, کہاں گئے وہ دونوں میں سے؟ سکندر دل پکڑ کر چیخیں. عائش نے فارا کو طلاق دے دی. امی وہ دھماکہ کر چکی. طلاق دے دی اس نے؟ وہ زور قطار رونے لگی. سکندر صاحب جانتے تھے وہ جو آسانی سے مان گئے شادی کے لیے ضرور کچھ کرے گا, مگر طلاق؟ اتنا بڑا قدم ان کا بیٹا اٹھا کے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وہ سرخ آنکھیں لیے ساکت تھے. شور سن کر رامش اور اس کی بیوی بھی لاؤنج میں آ چکے تھے. کیا ہوا ہے؟ رامش بولا. بھائی عائش نے فارا کو ڈیورس دے دیا. رمشا نے اطلاع دی. واٹ؟ سمرا نے ساس کو پکڑ کر صوفے پر بٹھائے جو گرنے والی تھی. یہ کیا کہہ رہی ہو رمشا؟ کہاں ہے عائش؟ رامش صدمے سے بولا. وہ چلا گیا گھر چھوڑ کے. کہاں گیا پتہ نہیں. فارا بھی چلی گئی واپس. میں نے روکا بھی اسے پر وہ. رمشا نے روتے ہوئے ٹوٹے الفاظ میں تفصیلاً جواب دیا. بابا پلیز بیٹھے, رامش نے باپ سے کہا جو ہونٹ بھینچے کھڑے تھے. رامش اسے کال کرو, مدھم سے بولے. جی کرتا ہوں. 1 2 3 4 بار کال کی مگر سوئچ آف تھا اس کا سیل. موبائل آف ہے اس کا, رامش نے بتایا. آج تو ریسیپشن ہے. اب سمرا بولی. فون کر کے کہہ دو سب کو رامش کا ولیمہ کینسل ہو گیا ہے. سکندر صاحب ہلکی آواز میں بولے. اور ریزن کیا دوں؟ رامش کشمکش میں تھا. عائش نے کس دوراہے پر لا کھڑا کر دیا تھا سب کو. کہہ دو سب سے عائش مر چکا ہے. سکندر صاحب دھاڑے. وہاں موت کا سناٹا تھا. وابستہ ہو گئی تھی کچھ امیدیں آپ سے. امیدوں کا چراغ بجھانے کا شکریہ. فائز بیٹا جلدی کرو, بہت ٹائم ہو چکا. وہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے ہمارا. راہیلہ بولی. جی چلیں. آئی ایم ریڈی سویٹ ہارٹ آف مائی ڈیڈ. فائز نے ماں کو چھیڑا. تم نہیں سدھرو گے فائز. میں سوچ رہی تھی کہ شادی کے بعد بھی تم تو بیٹی کے بعد بھی نہیں سدھرے. انہوں نے خفگی دکھائی. سدھر کر کیا کروں گا ڈیئر لیڈی. ماں کے گالے میں باہیں ڈالے. فائز. اوہ سویٹ لیڈی, کیا ڈیڈ نے آپ کی تعریف نہیں کی؟ آج جو خفا سے سرکار نظر آتے ہیں وہ بھی فائز سے ایک 10 سنانے والا. فائز تنبیہ ہوئی. اوکے سویٹی. ماں کے گال پر کس کی میں گاڑی نکالتا ہوں, ملازم سے کہہ کر سامان بھجوائیں. ہاں بھیجتی ہوں. راہیلہ بیگم مسکرائی. ان کا بیٹا شادی کے بعد بھی بالکل نہیں بدلا تھا. ویسے ہی تھا, سب کی عزت اور سب سے محبت کرنے والا. خدا نظر بد سے بچائے. انہیں دل میں دعا کی. کچھ دیر بعد یہ قافلہ سکندر ولے کی طرف چل پڑا. یہ جانے بغیر کہ جس کے لیے وہ سب لے کے جاتے وہ تو موجود ہی نہیں تھی. شادی میں 3 دن باقی تھے اور فارا کی طرف سے ہنوز خاموشی تھی. عائش حیران و پریشان تھا اس دبو فارا کی ہمت پر. نان سینس اسٹوپڈ. بہادری دیکھو میڈم کی, مجھے چیلنج کر رہی ہے. مجھے؟ وہ سزائیہ ہنسا. فارا بیگم بہت مہنگا پڑنے والا ہے تمہیں یہ چیلنج. پھر ہنسا. کسی کا مذاق اڑاتی ہنسی سے. منہ کے کھلانے والے منہ کے کھاتے بھی ہیں. وہ شاید یہ بھول چکا تھا اس لیے خوش تھا. عائش نے اسی دن لائر سے ڈیورس پیپرز تیار کروا لی تھے. دبئی کی سیٹ بک کروا لی بہت رازداری سے. السلام علیکم ایوری ون. فائز کی فریش آواز سنائی دی. رمشا جلدی سے سر جھکا کر پاس سے گزر کر کچن میں چلی گئی. ہیں یہ کیسا ویلکم کیا مسز. وہ خود سے حیران تھا خود سے. پیچھے ہی سجاد اور راہیلہ بیگم داخل ہوئے. سلام دعا کے بعد بیٹھے ہی. فائز بولا. عائش اور فارا نظر نہیں آ رہے, اٹھے نہیں ابھی تک؟ لاؤنج میں عجیب سی سوگواریاں تھی جسے فائز محسوس کر چکا تھا. از ایوری تھنگ اوکے تایا جان؟ وہ سوال یہ ہوا. ہاں اوکے. رامش کی طرف سے جواب آیا. اب کے سجاد اور راہیلہ بھی ٹھٹک چکے تھے خاموشی سے. کیا ہوا بھائی جان, طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی؟ سجاد نے بھائی کی خاموشی دیکھ کر پوچھا. ہاں وہ چونکے. ہاں زندہ ہوں. وہ شکستہ سا بولے. کیا ہوا رامش, کچھ بتاؤ گے؟ فائز کھڑا ہوا. رمشا بھی آ گئی تھی واپس لاؤنج میں. تم بیٹھو یار. رامش بولا. میری بہن کہاں ہے؟ وہ دھاڑا. بہت زیادہ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا اسے. فائز. سجاد صاحب نے اس کے انداز پر سزنش کی اسے. ڈیڈ پلیز یہ لوگ بتا کیوں نہیں رہے, آخر ہوا کیا ہے؟ وہ زچ ہوا. عائش نے فارا کو ڈیورس دے دیا. رامش نے دھماکے دی. واٹ؟ راہیلہ بیگم نے دل پکڑ لیا. فارا کہاں ہے؟ سجاد بولا. عائش کدھر ہے؟ وہ بغیرت. فائز آؤٹ آف کنٹرول ہوا جیسے اس کے کانوں میں سورہ اسرافیل پھونکا گیا ہو. ریلیکس. رامش نے اس کے کندھے پر تسلی کے انداز میں ہاتھ رکھا جو اسے زور سے جھٹکا. کہاں ہے وہ بزدل نامرد؟ زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے. اس کی ہمت کیسی میری معصوم کو برباد کرنے کی. وہ بلند آواز میں دھاڑ رہا تھا. رمشا دور کھڑی کانپ رہی تھی. اسے فائز کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا. ہاتھوں کی مٹھی جکڑی ہوئی, لب ہونٹ بھینچے, لہو رنگ آنکھیں. اسے فائز کی آنکھیں دیکھ کر جھرجھری لی جیسے ابھی ان سے خون ٹپک پڑے گا. میں کچھ بکواس کروں اگر آپ لوگوں کو سنا ہو تو. فائز جھنجھلایا. راہیلہ رو رہی تھی. سجاد وہ لٹے پٹے سے بیٹھے تھے جیسے وہ موجود ہی نہ ہو. وہ واپس گھر چلی گئی ہے. رمشا نے اٹک کر جواب دیا. فائز رمشا کے بولنے پر اس کی طرف متوجہ. رمشا عائش کی بہن. اس کے دماغ میں جھماکا ہوا. فارا اس وقت اوندھے منہ بیڈ پر پڑی زور قطار ہچکیوں سے رو رہی تھی. اس کی حالت دیکھ کر کوئی اجنبی بھی پسیج جاتا. اور عائش کیا وہ ایک پتھر دل انسان تھا جسے ذرا بھی رحم نہ آیا اس معصوم پر جو نہ جانے کب سے اس کی محبت میں مبتلا تھی اور وہ اس کی محبت کو ٹھوکر مار گیا. وہ یہ محبت. تمہاری زندگی سے میں بہت سے فاصلے لے کر تمہیں بس اتنا کہتی ہوں کہ کسی کو زندگی سے اس طرح رخصت نہیں کرتے کہ مجھ کو زندگی سے جس طرح تم نے نکالا ہے. حضرت آفس میں بزی تھا. ایکسٹینشن بجا. یس سر. کوئی عائش سکندر صاحب آئے پاکستان صاحب سے ملنے. عائش؟ یس سر. عائش سکندر. اوکے بھیجو آفس میں. جی سر. عائش اچانک بنا بتائے حضرت پریشان ہو. دروازہ کھلا. عائش کو صحیح سلامت دیکھ کر جان میں جان آئی. ابے اور ڈیئرنگ کمینے تو. حضرت اتنی جون میں آتا ہو اس کے جانے پڑا. عائش مسکرایا اس خطاب پر. ابے یار واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز. دل خوش کر دیا. وائف کے سچھالی اور گلے لگ گیا. کیسا ہے؟ عائش بولا.
ایز یوزول فٹ، فریش سا جواب آیا. تو سنا کیسے انٹری ماری؟ از ایوری تھنگ گڈ؟ یا گڈ. عائشہ ایسے سے بولا. اوکے تو جناب بیٹھیے، آپ کو یہ آفس ہے. اسے اتنا اچانک کیسے آیا؟ عزت کو ہضم نہیں ہوا تھا اس کا اچانک آنا. چلا جاؤں کیا؟ عائش چڑھا. ایک ہی بات اچانک سے. اوے ہینڈسم ناراض کیوں ہوتا ہے جانی؟ میں تو ایویں چھیڑ رہا تھا تجھے. وہ ہنسا. اچھا پہلے چائے پانی پھر اور بات. میزبان بنا. چائے جواب آیا. اوکے. عزت نے چائے کہا. ہاں تو اب بتا. اچانک آج گھوری ڈال کر کھڑا ہوا. میں جا رہا ہوں کہ بایا دروازے کی طرف. ہاں عزت کا چھت پھاڑ کے کب بلند ہوا. میں دانت توڑ دوں گا تیرے سالے. عائش چلائے. میری کوئی بہن نہیں ہے. ہاں وہ پھر سے ایسا. عائش تھک کر خود ہی صوفے پر بیٹھا. وہ جانتا تھا کہ عزت کمینہ ابن کمینہ ہے. عزت جب ہنس چکا دل کھول کر تو بولا. یار بات شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے. اب میں کیا کروں؟ مسکین سی شکل بنائی. میں نہیں آ سکتا تیرے پاس جو ایک ہی بکواس کیے جا رہا ہے. عائش روڈ ہوا. غصہ کیوں ہوتا ہے جانی کے ساتھ؟ اسی پہ کوئی مائی بھی تھی کیا؟ عزت نے آنکھ ماری. میں ہی پاگل تھا جو یہاں آ گیا. تف ہے مجھ پر. ایک وہ پہلے ہی ڈپریس اور باقی کا سر عزت پوری کر رہا تھا فضول باتوں سے. وہ سچ میں ہائپر ہوا. اوکے اوکے ریلیکس یار. آئی ایم جسٹ جوکنگ. عزت نے یقین دلایا. اتنے میں چائے آ گئی. عزت نے چائے بنا کر دی اور خود کپ لے کر سوچتے ہوئے بیٹھا. کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے ضرور ورنہ عائش اتنی جلدی اتنی سیریس ہائپر نہیں ہوتا. عائش اپنی سوچ میں تھا کہ پتہ نہیں گھر میں کیا کچھ ہو چکا ہوگا. سب کا ریئیکشن کیا ہوگا اس کے اقدام پر. اور رمشا اس کا کیا ہوا؟ کہیں فائز اس سے نہیں. اس سے وہ آگے نہیں سوچنا چاہتا تھا. وہ بہت خود غرض واقع ہوا تھا اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا. فارا جب رو رو کر تھک چکی تو اسے لگا جس کو گلا بند ہو رہا. اسے پانی کی ضرورت محسوس ہوئی لیکن کمرے میں پانی موجود نہ تھا. وہ خود کو سنبھالتی اٹھی اور بمشکل اٹھتی ہوئی کچن تک پہنچی. پانی وہ اٹکے وہاں موجود ملازمہ فارا کو دیکھا تو چیخی. فارا باجی آپ پانی. ملازمہ اس کی اجاڑ حالت دیکھ کر حیران تھی کہ فارا باجی یہاں کیا کر رہی ہے. کہیں فارا باجی وہ چلائی. فارا زمین بوس ہو چکی تھی. چھوڑ جانے کا کوئی دکھ نہیں نکیب. بس کوئی ایسا تھا جسے یہ امید نہ تھی. اسے یہاں آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے. اس کا موبائل ابھی بھی آف تھا. وہ روم کی بالکنی میں گرل پر ہاتھ ٹکائے جھکا کھڑا تھا. وہ خوش نہیں تھا. اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا پر اس کا دل ابھی بھی پیچھے ہی اٹکا ہوا تھا. نہ جانے اب تک. عزت کی آواز نے اس کو تسلسل توڑا. کدھر گمے یار؟ وہ نوٹ کر چکا تھا اس کی پریشانی کو پر ابھی تک وہ گلوان نہیں چلکا. عائش عائش چونکا. کیا بات ہے یار؟ میں دیکھ رہا ہوں تو اپسیٹ ہے. کوئی پریشانی ہے تو شیئر کر. میرے خیال میں ہماری دوستی اتنی گہری تو ہے کہ اپنے پرابلم شیئر کر سکیں. عزت نے سنجیدگی سے کہا. نہیں کوئی پرابلم نہیں. تیرا وہم ہے. آئی ایم اوکے. تو بتانے نہیں چاہتا تو یہ اور بات ہے. بٹ آئی نو دیر از سم تھنگ رانگ. عزت کو افسوس ہو اس کے نہ بتانے پر. عائش خاموش رہا. 10 منٹ کی خاموش کو عائش نہیں توڑا. آئی ڈیورسڈ. فارا آہستگی سے بم پڑا. واٹ؟ عزت اچھلا. ڈیورس؟ شادی کب ہوئی؟ وہ حیران ہوا. پرسوں. پھر دھماکہ ہوا. پرسوں یعنی شادی کے اگلے دن ہی ڈیورس؟ کیونکہ ولیمے کے دن تو دبئی پہنچ چکا تھا عزت کے پاس. عائش یہ کیا کیا تو نے؟ ڈسگسٹنگ. اس نے گرل پر مکہ مارا. مجھے تو جیسے بندے سے امید نہیں تھی. اگر یہی کرنا تھا تو پھر شادی ہی نہ کر. کسی معصوم کی زندگی برباد کری تو نے. اسے افسوس ہوا. کیا ملا تجھے؟ ہاں بول کیا ملا؟ عزت نے غصے سے سوچنا جوڑا. اٹس ٹو مچ عائش. اس نے اپنے بال جکڑے. عائش شرمندہ سے سر جھکائے کھڑا تھا. کیا جواب دیتا؟ کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس اپنی چیپ حرکت کا. کیوں دی تو نے ڈیورس اسے؟ اس کی خاموش پر پھر سے بولا. عائش تیرے سے پوچھوں کیوں دی ڈیورس؟ 4 منٹ وقفے کے بعد عائش بولا. پتہ نہیں. واٹ؟ اتنا بڑا قدم اٹھایا تو بغیر کسی وجہ کے اٹھایا ہے. ریئلی disappointing. I don't like her as a wife. وہ دبوسی ڈرپوک اور کم اعتماد لڑکی. مجھے ایسی لڑکیاں بالکل اٹریکٹ نہیں کرتی. You know that. وہ بے بسی سے بولا. لیکن اتنی چھوٹی سی بات تجھے کوئی حق نہیں پہنچا عائش کہ تو اس طرح کسی معصوم کے جذبات سے کھیلے. اور وہ بھی وہ لڑکی جسے تو بیوی بنا چکا تھا. عزت کا دل چاہتا کہ اس اوپر سے نیچے پھینک دے. اس کے علاوہ بھی کوئی ریزن ہے کیا؟ اسے یقین نہیں آتا کہ عائش اتنی چھوٹی سی بات پہ ایسے کرے گا. نہیں. کسی کو پسند کرتا ہے؟ نہیں. تو پھر پتہ نہیں. کیا وہ پڑھی لکھی نہیں ہے؟ خوبصورت نہیں ہے؟ خوبصیرت نہیں ہے؟ وہ ایک ٹرانس میں جواب دے رہا. تو پھر لعنت ہے تجھ پر. اسجد نے دل کی بھڑاس نکالی. ذلالت کی انتہا یار. کہاں ملتی آج کل ایسی لڑکی؟ اور تم ملی تو ملی ملائی کو چھوڑا ہے. تف ہے تجھ پر. اسجد کو افسوس ہوا. کیا کرتا پھر؟ عائش بیچارگی سے بولا. تجھے کوئی ایشو تھا تو ایسے ہی آ جاتا چھوڑ کر. مگر یہ ڈیورس یہ نہ دیتا یار. واپسی کا کوئی دروازہ تو کھلا رکھتا. مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے عائش. یہ واقعی دکھ ہی تھا عائش کی کمکلی پر. عائش بھی یہی سوچ رہا تھا کہ واپسی کا کوئی دروازہ تو کھلا رکھنا چاہیے تھا. پر اب کیا؟ سب کچھ ختم ہو چکا تھا. خود سے یہی سوال کر رہا تھا کہ کیا واقعی سب کچھ ختم ہو چکا تھا؟ رمشا عائش کی بہن فائز کے دماغ میں جھماکا ہوا. تائی جان اور مسز سکندر سے مخاطب ہوا جو اب تک خاموش تھی. آپ کا بیٹا شاید بھول گیا تھا کہ جس لڑکی کو برباد کرے ایکچولی اس کے ساتھ اس کے کیا رشتے تھے. وہ رمشا کی طرف مڑا. رمشا اس کی نظر سے کانپی. یا اللہ خیر رحم میرے مالک رحم. وہ زیر لب بڑبڑائی. کیا مطلب؟ مسز سکندر ہکلیں. مطلب صاف اور سیدھا ہے تائی جان. عائش کی بہن میری بیوی ہے. آرام سے بم پھینکا. تم نہیں فائز بیٹا. تم ایسا نہیں کر سکتے. رمشا تمہاری بیٹی کی ماں ہے. وہ رو دی. فائز اس سب میں رمشا کا کیا قصور ہے؟ رامش بولا. قصور تو میری بہن کا بھی نہیں تھا. پھر اس کو کیوں سزا ملی؟ تم اس کا بدلہ لو گے؟ رامش پریشان ہوا. نہیں
میں ہرگز تمہارے بھائی جتنا گھٹیا نہیں ہوں، نہ ہی میری ماں نے میری تربیت ایسی کی، لیکن اتنا اچھا بھی نہیں جو آسانی سے بھول جاؤں۔ ویسے بھی وہ کچھ اور ہی بولتا۔ سیل وائبریٹ ہوا، گھر کا نمبر دیکھا، پریشان ہوا، جلدی سے کال پک کی۔ ہیلو صاحب جی، فارہ بی بی ہکلائی۔ کیا ہوا فارہ کو چیخا؟ سب متوجہ ہوئے، بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ملازمہ نے بتایا۔ اوہ نو، تم ایسا کرو، مجید سے کہو کہ وہ تمہیں فارہ کو ہاسپٹل لے کر پہنچے، میں آ رہا ہوں۔ وہیں فائز نے اس ہاسپٹل کا نام بتایا۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ بولی، فائز کیا ہوا میری بیٹی کو؟ رحیلہ کھڑی ہوئی، پتہ نہیں بے ہوش ہو گئی، ہمیں نکلنا ہے، چلے چلے ڈیڈ، پاپا سے بولا جو ابھی بھی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ہاں ہاں چلو، وہ چونک کر بولے۔ فائز انہیں لے کر آندھی طوفان کی طرح باہر نکلا وہاں سے۔ پیچھے سکندر ولا کے مکین رہ گئے۔ ہمیں بھی چلنا چاہیے، رامش شرمندہ سا بولا۔ ہاں چلو۔ سکندر صاحب نے اجازت دی، وہ سب بھی پیچھے ہی روانہ ہو گئے۔ فائز نے ریسیپشن پر پوچھا، فارہ ایمرجنسی میں تھی؟ پریشان ہو فارہ، اس کی بہن کم اور دوست اور بیٹی زیادہ تھی۔ یا اللہ رحم، وہ رو دینے کو تھا، اتنے میں رامش لوگ بھی آئے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ رامش نے پوچھا۔ فائز جواب دیے بنا ہی آگے بڑھ گیا ایمرجنسی کی طرف۔ آئی سی یو میں سجاد صاحب نے جواب دیا۔ وہ سب وہاں موجود فارہ کی تندرستی کی دعائیں دے رہے تھے۔ عائش کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھر فون کرے، پر ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ کشمکش میں تھا کہ کہیں کرے یا نہ کرے۔ اندھیرا کیوں پڑا ہے یار، طبیعت ٹھیک ہے؟ اسد آفس سے واپسی پر اس کے روم میں آیا۔ عائش ابھی تک اسی گھر میں رہ رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ سیدھا ہوا۔ ملجا سہولیت تھا اس کا۔ اسد نے دیکھا 2 دن سے وہی کپڑے پہن رکھے تھے۔ اسے افسوس ہوا، جلد بازی میں وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھا تھا۔ گھر والے سے روپے وشرنا کوئی آسان نہیں تھا، اور ویسے وہ پچھلے 3 سال سے امریکہ میں تھا، اور اب پھر سے یہ تنہائی۔ پر اب کیا ہو سکتا تھا؟ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ عائش نے اسد کو خود کی طرف ٹکٹکی سے دیکھتے پا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، اسد نے سر جھٹکا۔ کب تک مجنون بننے کا ارادہ ہے؟ اس نے عائش کے حلیے پر چوٹ کی۔ پتہ نہیں، وہ شکستہ سے بولا۔ کچھ پتہ بھی ہے تجھے جو بھی پوچھوں؟ پتہ نہیں اس پتہ نہیں کے چکر میں آج تو یہاں اجڑا ہوا بیٹھا ہے۔ عائش سر جھکائے شرمندہ تھا۔ اسد جان گیا تھا کہ وہ پچھتا رہا ہے، وہ بھی اتنی جلدی، اس لیے بات بدل لی۔ جو بھی تھا اس کا دوست تھا، اور وہ اسے مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ باہر نکلے اس فیز سے، جو ہونا تھا ہو چکا، اب آگے کا سوچ۔ تم میرے لیے کسی اپارٹمنٹ کا بندوبست کر دے یار، مہربانی ہوگی، میں کب تک تجھ پر بوجھ بنا رہوں گا؟ وہ ہلکا سے مسکرایا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا عائش، میں جانتا ہوں یار، پر اتنی مہمان نوازی کافی ہے، تیری فیملی ہے، بھائی بھابھی ہیں، اس لیے اچھا نہیں لگتا، سمجھا کر عائش بولا۔ اوکے بٹ عائش، کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوتا یار۔ وہ افسردہ ہوا۔ آئی نو، بٹ پتہ نہیں یار کب تک یہاں ہوں، اس لیے کچھ وقت خود کے ساتھ رہ کر آگے کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اوکے فائن، میں دیکھتا ہوں اپارٹمنٹ، تو ٹینشن نہ لے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ ڈاکٹر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر فائز آگے بڑھا۔ اس ہی اوکے؟ وہ جلدی سے بولا۔ واٹس ریلیشن ود دا پیشنٹ؟ مائی سس، ودھم جواب آیا۔ ان کا بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا۔ بر وقت ٹریٹمنٹ کی وجہ سے زیادہ نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ سب شدید ڈپریشن کا نتیجہ ہے۔ اتنی سی ایج میں بی پی کا اتنا شوٹ کر جانا اچھا سائن نہیں۔ اینی وے، ان کو نیند کے انجیکشن دے دیے، کوشش کریں گے کہ ٹینشن فری ماحول پرووائڈ ہو۔ جی، فائز نے سر جھکائے۔ ڈاکٹر نے تسلی کے انداز میں کندھے پر ہاتھ رکھا اور چلا گیا۔ عائش نے اسد کی مدد سے فرنشڈ اپارٹمنٹ رینٹ پر لے لیا تھا۔ ابھی کچھ ریلیشن کے بعد وہ آگے کی پلاننگ کرنا چاہتا تھا۔ وہ پاکستان سے مختصر سا سامان لایا تھا اور اب شاپنگ کرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ مال گیا، لیکن راستے میں مزید رقم لینے بینک چلا گیا۔ اکاؤنٹ ٹرانسفر کروا چکا تھا، وہ اکاؤنٹ کو مطلوبہ رقم بتائی۔ دیر از نو بیلنس ان یور اکاؤنٹ سر، جواب آیا۔ وہ حیران ہوا۔ پلیز چیک اٹ اگین۔ اوکے یس سر، اٹس نیل۔ اوکے تھینکس۔ وہ باہر آیا۔ یہ کیا ہوا؟ اس کے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ پھر اپنے مطلوبہ بینک کال کر کے پوچھا تو جواب آیا، سر آپ کا اکاؤنٹ 2 دن پہلے سیل ہو چکا ہے۔ اوہ شٹ، بابا اپنے اکاؤنٹ سیل کروا دیا۔ باپ سے مخاطب ہوتا پریشان سا واپس اپارٹمنٹ کی طرف چل دیا۔ فارہ کے ہوش میں آنے پر کسی نے اس سے ڈیورس سے ریلیٹڈ بات نہیں کی۔ فائز نے سکندر ولا کے مکینوں کو فارہ سے ملنے نہیں دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فارہ کی طبیعت پھر سے بگڑے۔ وہ گمسم سی تھی، 1 دن کے بعد ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی، مگر خاموشی نہ ٹوٹی تھی اس کی۔ جھوٹی مسکان لیے اپنے غم چھپاتے ہیں، سچی محبت کرنے کی بھی کیا خوب سزا ملی۔ عائش نے اسد کی مدد سے جاب تلاش کر لی تھی۔ اسے باپ سے کوئی شکوہ نہیں تھا، اس کے کیے کے بدلے میں بہت معمولی ریئیکشن تھا ان کا۔ وہ جانتا تھا کہ فارہ کے ساتھ ساتھ گھر والوں کے ساتھ بھی برا کر چکے، اس لیے خاموشی سے سہ رہا تھا۔ وہ گھر فون کر کے وہاں کے حالات ملازم سے معلوم کر چکا تھا۔ وہ یہ جان کر تھوڑا ریلیکس ہوا تھا کہ فائز نے کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ سجاد ہاؤس میں خاموشی کا راشا، سب ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے تھے۔ طوفان آ کر گزر گیا تھا، پر تباہی کے اثرات ابھی بھی موجود تھے۔ سجاد صاحب اپنے اتنے دن بعد بیٹی کے روم میں جاتے وہ شکستہ سے تھے۔ وہ جیسے ہی فارغ کے روم میں داخل ہوئے تو اسے نماز میں مشغول دیکھ کر ان کو سکون ملا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس ذات سے رجوع کیا ان کی بیٹی نے، وہ پاک ذات ضرور صبر دے گی انہیں انشاءاللہ۔
امی ایک ماں ہونے والے اور فائز نے پلٹ کر پوچھا بھی نہیں. انہیں تو آیت کا بھی خیال نہیں ہے جس میں ان کی جان بستی ہے. وہ روحان سی ہوئی. تم پریشان مت ہو, سب ٹھیک ہو جائے گا, اللہ پر بھروسہ رکھو بیٹا. ویسے سکندر نے تسلی دی. امی کیا کروں, چین ہی نہیں مل رہا. وہ رو دینے کو تھی. فارا کو بھی دیکھ اتنے دن گزر گئے, پتہ نہیں کس حال میں ہوگی وہ. ہاں فارا سے تو میں بھی ملنا چاہ رہی ہوں. بیٹھے بیٹھے کیسا روک لگ گیا بچی کو. سوچتی ہوں تو دل ہولتا ہے میرا, اللہ صبر دے اسے, آمین. ماں ہوں, عائش کو بددعا بھی نہیں دے سکتی پر معاف بھی نہیں کروں گی. وہ دوپٹہ منہ پر رکھ کر رونے لگی. امی دفع کرے اس خود غرض انسان کو جو ہم سب کو شرمندہ کر گیا. وہ ازردہ سی تھی. امی مجھے بتائے میں کیا اب یہی رہوں گی. وہ رو دی. اللہ نہ کرے میری جان, میں آج ہی سکندر سے بات کروں. انہوں نے رمشا کو گلے لگا لیا. وہ سب فارا کے لیے صبر مانگ رہے تھے, کوئی اس کی آزمائش کے خاتمے کی دعا کیوں نہیں مانگ رہا تھا. فارا ٹیرس پر کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی. یا اللہ مجھے سکون دے دے, عائشہ آپ نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا. پر یہ کیسی بے بسی کہ میں چاہ کر بھی کوئی آپ کو بددعا نہیں دے پا رہی. کاش کہ آپ جان سکتے کہ آپ کو کس قدر چاہتا ہے. میں نے آنسو پوچھے. میری محبت کی تدلیل ہی تو کی تھی پر میری نسوانیت کی توہین تو نہ کرتے. کچھ تو پردہ رہنے دیتا ہے. عائشہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. چاند بھی اس کے دکھی ہونے پر دکھی تھا. بکھرے گا جب تیرے رخسار پر تیری آنکھ کا پانی, تجھے احساس تب ہوگا کہ محبت کس کو کہتے ہیں. عائشہ اس وقت اپنے اپارٹمنٹ کی بالکنی میں افسردہ سا کھڑا تھا. اسے یہاں آئے ہوئے 5 ماہ سے زیادہ وقت ہو چکا تھا. وہ اندر سے بہت ٹوٹ چکا تھا. ان چند ماہ میں بہت پچھتایا تھا اپنے کیے پر. وہ کوئی رات سکون سے سو نہیں پایا تھا. جب بھی سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا, فارا کا معصوم چہرہ اس کا سکون دھرم بھرم کر دیتا. اس کے کانوں میں فارا کے الفاظ سرگوشی بن کر گونجتے لگے. میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. فارا کے ظاہر محبت اسے تڑپاتا تھا. وہ کانوں پر ہار رکھتا, تکیے رکھتا, پر پھر بھی یہ گونج صاف سنائی دیتی. اس کے شعور لاشعور میں ہر طرف فارا ہی فارا تھی. وہ جانتا تھا کہ وہ فارا کے ساتھ غلط کر چکا ہے جس کی کوئی معافی نہیں, پر پھر بھی وہ ہر راز تصور میں فارا سے معافی مانگتا تھا. دوسروں کو بے سکون کرنے والے خود بھی سکون سے نہیں رہ پاتے. یہ بات اچھی طرح اسے سمجھ میں آ چکی تھی. بس تمہیں نہ سوچوں تو بچ سکتا ہوں. طبیب نے یہ دوا ہاتھ جوڑ کر بتائی ہے. فارا کچن کی طرف جا رہی تھی کہ لاؤنج میں فائز کو جوتوں سمیت صوفے پر لیٹے پایا. فارا کو افسوس ہو کہ اپنے غم میں بھائی کو بھول ہی گئی. ایسے سے چلتی ہوئی واپس آئی. بھائی مدم آواز ابھری. فائز نے یہ آواز نہ جانے کتنے دن بعد سنی تھی. فوراً بیٹا. فارا بھائی اس طرح کیوں لیٹے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ فکر مند ہوئی. فائز بہن کی فکر پر ہلکا سا مسکرایا. میں ٹھیک ہوں میری جان, بھائی بھابھی کو لے کر آ جائیں. اس نے بات بڑھائی. یہ ممکن نہیں فارا. کیوں ممکن نہیں بھائی, اس میں بھابھی کا کیا قصور, آپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ بھابھی اور آیت کے بغیر میں بہت مس کروں, پلیز بھائی لے آئے نا. وہ بضد ہوئی. فارا کوئی اگر مگر نہیں, آپ جا رہے ہیں بس. فارا میں یہ سب اتنی آسانی سے بھولنے والی نہیں ہوں, اس لیے ضد مت کرو. اس سب میں بھابھی کا کوئی قصور نہیں, پھر ان کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ آپ مرد کتنے خود غرض ہوتے ہیں نا بھائی, غلطی کسی اور کی کیوں نہ ہو, پر مشکل ستم عورت کو ہی بناتے ہیں. دس از ناٹ فیئر. ویسے بھی یہ میری اپنی قسمت کا لکھا تھا جو ہو چکا, اور قسمت کا لکھا کوئی بھی نہیں مٹا سکتا بھائی. لہٰذا اپنی اور بھابھی کی خود ساختہ سزا ختم کریں. تفصیلاً جواب آیا. فارا تم سمجھ نہیں رہی ہو. وہ کچھ اور بھی کہتا کہ پاپا کی آواز پر مڑا. آیت بھاگتی ہوئی باپ سے چمٹی. فائز نے دروازے میں سکندر اور رمشا کو کھڑے پایا. غصہ ضبط کرتے ہوئے جھک کر بیٹی کو اٹھایا جو ٹانگ سے چمٹی تھی, اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا کمرے کی جانب بڑھ گیا. راحیلہ بیگم بھی وہاں آ چکی تھی. آپ لوگ وہاں کیوں کھڑے, بھائی صاحب اندر آئے نا. وہ آگے بڑھی. فارا اگر مزید وہاں رکتی تو ضبط کھو دیتی. اپنے بھرم کو قائم رکھنے کے لیے وہ بھی اپنے کمرے کی طرف چل دی. رمشا کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا. عائش تیرا پرابلم کیا ہے, تو چاہتا کیا ہے آخر؟ عزیز فل غصے میں تھا. کیا کیا میں نے, معصومیت سے سوال ہوا. زیادہ بھولا بابو نہ بن. اچھا صاف صاف بتا کیا تکلیف ہوئی آپ کی بار. وہ چڑھا. تکلیف مجھے نہیں, اس ڈفر کو تھی. باقی سب ڈفر اسٹوپڈ نان سینس, پتہ نہیں کیا کیا. ایک تو ہی آسمان سے دودھ کا دھلا اترا ہے. ایگزیکٹلی. عائش چڑھاتی ہنسی حصہ. دانت بند کر کمینہ بنا ترسے گا ان کو دیکھنے کے لیے, توڑ دوں گا بتیسی ساری. وہ چڑھا. کیا بات ہے, بڑا غصہ چڑھا ہے کہیں. اس ڈفر عائش کا باس کی بیٹی کے ساتھ کوئی چکر وکر تو نہیں؟ عائش نے آنکھ ماری. تو ٹھیر سالے. عزیز قاتلانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا. عائش اسے اپنی طرف لڑاکا اور دکھی انداز میں آتا دیکھ کر کھل کر کہکے لگانے لگا. عزیز نے بڑے ہوئے ہاتھ بیچ میں ہی روک لیا اور عائش کو دیکھنے لگا جو آج بالکل ویسے ہی بے فکر کہکے بکھیر رہا تھا جس وقت امریکہ میں بکھیرتا تھا دل سے. وہ خوش ہوا اسے اس طرح ہنستے دیکھ کر, کیونکہ عائش تو ہنسنا بھول ہی چکا تھا. عائش کو ہنستے ہنستے اندازہ ہوا کہ اسجد رک چکا ہے. کیا ہوا ڈیئر فرینڈ, رک کیوں ہوئے؟ وہ حیران ہوا. کچھ نہیں. اسجد نے سر جھٹکا. اسے بتا کر پھر سے خاموش نہیں کرنا چاہتا تھا. غصہ تو بہت ہے دشمن پر, جا معاف کیا جانی. وہ احسان کر کے صوفے پر بیٹھا. شکریہ نوازش. عائش نے سر خم کیا. ہاں تو اب بتا, اتنا غصہ, اور یہ غصہ تجھ جیسے جوکر پر بالکل سوٹ نہیں کرتا. عائش اسے چھیڑتے ہوئے اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھا. ڈسٹنس پلیز. اسجد نے فاصلہ کیا. عائش حیران ہوں. ابے کھوتے میری جنس مشکوک نہ کر یار.
پھر کیا؟ وہ دونوں کوتوں کی طرح ہنسنے لگے۔ بلند و بالا کوئی اور وہاں ہوتا تو یقیناً انہیں پاگل قرار دیتا۔ سجاد نہیں آ رہے اپنے آفس سے؟ سکندر صاحب نے راحیلہ بیگم سے پوچھا۔ آ گئے، میں بلاتی ہوں، آپ لوگ چائے تو لیں۔ رمشا بیٹا چائے سرو کرو۔ جی چچی۔ رمشا کی جان میں جان آئی ان کا نارمل رویہ دیکھ کر۔ کچھ دیر میں سجاد بھی آ چکے تھے۔ حال احوال کے بعد خاموشی تھی، وہاں جسے سکندر صاحب نے توڑا۔ سجاد میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، معافی مانگنی ہوں۔ وہ آہستہ سا بولے۔ بھائی صاحب کیسی بات کریں، آپ میرے بڑے ہیں، مجھے شرمندہ مت کریں پلیز۔ سجاد عاجزی سے بولے۔ شرمندہ تو میں ہوں یار، میری اولاد نے۔ چھوڑے اس بات کو بھائی صاحب، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، ہم اس تلخ حقیقت کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، اس لیے آپ ہی بھول جائیں صاحب۔ سکندر صاحب کے دل سے تھوڑا بوجھ سرکا۔ ہم رمشا کو بھی چھوڑنے آئے، مسز سکندر بولی۔ رمشا کی گھر ہے بھابھی، آپ فکر مت کریں، ہماری ہرگز ایک بیٹی کی قسمت کی سزا دوسری کو نہیں دیں گے۔ سجاد دل بڑا کر کے بولے۔ سکندر کو چھوٹے بھائی کی سوچ پر فخر سا ہوا۔ وہ اٹھے اور مشکور انداز میں سجاد صاحب کے گلے لگ کر دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگے۔ ہنس ہنس کر تھک چکے تو خاموش ہوئے۔ عائش اتنا زیادہ ہنس کر پھر سے سمٹ چکا تھا۔ تو نے جاب کیوں چھوڑ دی؟ سوال ہوا۔ پتہ نہیں، میرے دل بھر چکا تھا وہاں سے۔ وہ بیزار سا بولا۔ تو جانتا ہے یہ تیری کتنی بھی جاب تھی جو تو چھوڑ چکا ہے؟ تجھے پتہ ہوگا، آرام دہ جواب آئے۔ میں تو جانتا ہوں، اس لیے تیری پرابلم پوچھنے آئی ہوں کہ آخر کیوں کر رہے تو ایسے؟ میرا دل نہیں لگتا یہاں، معصوم سے جواب آیا۔ عائشہ تیری 7ویں جاب ہے ان 7-8 ماہ میں۔ اسد بہت پرسکون انداز میں بات کر تھا۔ جانتا ہوں یار، جانتا ہے تو پھر کیوں کر رہے ایسے؟ بتا تو چکا ہوں کہ میرا دل نہیں لگ رہا کسی چیز میں۔ وہ بے بس ہوا۔ اور تو جس چیز میں دل لگا رہے نا وہ وقت کا ضیاع ہے اور کچھ نہیں۔ عائش سنبھل جا، ابھی وقت ہے۔ میں بے بس ہوں، مدھم سرگوش ہوئی۔ خود کو سنبھال یار، مرد بن مرد۔ اسد نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ مرد بن کر ہی تو اس کا گلا رندا۔ عائش پلیز یار، اب اس پچھتاوے کو کوئی فائدہ نہیں، نہ تجھے اور نہ کسی اور کو، اس لیے لوٹ آؤ واپس یار۔ یہ راہ بہت مشکل ہے اور اس راہ کی کوئی منزل بھی نہیں ہے۔ منزل تو میں خود گواہ بیٹھوں ہوں اسد، میں واپس جانا چاہتا ہوں، میں سکون چاہتا ہوں۔ میں فارا چھوڑ دے یار، بس کر، فارا تیری نہیں اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ اسد نے حقیقت بیان کی۔ اسے سوچنا چھوڑ دے، جو ہو چکا اسے بھول جائے، یہی بہتر ہے تیرے لیے۔ کیسے بھول جاؤں کیسے؟ عائش نے بال جکڑے۔ میں اس قدر گر گیا تھا کہ سوچتا ہوں تو خود کو شوٹ کرنے کو دل کرتا ہے۔ میں اسے بھولنا چاہتا ہوں پر اس کی معصومیت پر جو داغ لگائے ہوں وہ چین نہیں لینے دیتا۔ میں جلد بازی میں بہت غلط کر آیا ہوں یار۔ اور اس دنوں کو اس لیے سیانے کہتے ہیں کہ ہر فیصلے جوش سے بلکہ ہوش سے لینا چاہیے تاکہ کوئی پچھتاوا نہ رہ جائے۔ اسد نے ناصحانہ انداز میں سمجھایا۔ عائش صرف اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا یا پھر کوئی اور جذبہ بھی اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ رمشا کو واپس سجاد ہاؤس آئے ہوئے 2 ماہ ہونے والے تھے، پر فائز نے اسے مخاطب تو کیا اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ رمشا کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا یہ سب۔ وہ فائز جیسے نرم دل و محبت لوٹاتے انسان کا یہ بیگانہ روپ سہ نہیں پا رہی تھی، اس لیے آج ہمت کر کے اسے مخاطب کر بیٹھی۔ فائز؟ وہ لیپ ٹاپ پر بزی تھا۔ فائز؟ دوسری طرف ہنوز خاموشی تھی۔ رمشا نے آہستگی سے اپنے ہاتھ فائز کے کی بورڈ پر چلتے ہاتھوں پر رکھا۔ فائز نے ہاتھ جھٹک دیے۔ واٹس یور پرابلم؟ بھڑکانے والا انداز تھا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں سب میرے ساتھ؟ بچی مت بنو سمجھی، اور جاؤ یہاں سے، کام کرنے دو مجھے۔ فائز پلیز، مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ میری کیا غلطی ہے؟ وہ منمنائی۔ غلطی تو ہماری ہے اور اس کا ہم بھگتان بھی بھگت چکے ہیں، اسی جان چھوڑو میری اور جاؤ یہاں سے، دفع کرنے کی کسر رہ گئی تھی بس۔ فائز، رمشا نے اس کا گھٹنا پکڑا جسے چھڑوا کر وہ دور جا کھڑا ہوا۔ ہمارا ظرف اتنا کافی ہے کہ اس شخص کی بہن کو یہاں برداشت کرنے سے مزید توقع چھوڑ دو۔ رمشا بیگم، وہ استہزائیہ ہوا، ویسے بھی میں نے تمہیں اپنی بیٹی کی خاطر یہاں آنے دیا، ورنہ اپنی بیٹی آیت ہماری بیٹی ہے فائز، تیری میری نہیں۔ لیکچر بند کرو، جاؤ، مجھے کام کمپلیٹ کرنے دو۔ برہم ہوا۔ رمشا نے برستی آنکھوں سے اس کا یہ روپ دیکھا اور روتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا اور وہ گزرتا جاتا ہے بنا کسی کی پرواہ کیے، پڑ لگائے اچھا ہو یا برا۔ فارا کا بھی برا وقت گزر ہی گیا سب کے خیال میں۔ کیا واقعی برا وقت گزر گیا تھا یا ابھی بھی آزمائش باقی تھی؟ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا اور وہ گزر گیا، جیسے تیسے کر کے فارا کا بھی گزر گیا۔ اس گزرتے وقت میں اس نے بہت سنبھال لیا تھا خود کو۔ وہ کسی کے سامنے نہ ہی افسردہ ہوتی اور نہ ہی روتی۔ البتہ اکیلے میں وہ یہ دونوں شغل ضرور فرماتی تھی۔ وہ عائش کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ اس بے وفا کو بھولنا آسان بھی تو نہیں تھا فارا کے لیے۔ وہ 18 سال کی تھی جب اس کے دل میں عائش کی محبت نے قدم رکھے تھے، جو وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے۔ اور رہی صحیح کسر دونوں فیملیز کی رضامندی نے کر دی تھی۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتی، جیسے چاہا تھا وہ آسانی سے مل رہا تھا، لیکن اس کی قسمت اس کے ساتھ بہت بھیانک مذاق کر گئی۔ پر جو بھی تھا اسے سنبھلنا تھا اور وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اور دوسری طرف عائش سنبھلنے کے چکر میں مزید بکھرتا جا رہا تھا۔ تھک ہار کر اس نے رامش سے رابطہ کر ہی لیا تھا۔ رامش نے اس سے بات نہیں کی تھی، پر عائش نے ہمت نہیں ہاری، مسلسل اس سے رابطہ کرتا رہا۔ رامش کیا کرتا، بڑا بھائی تھا اس کا، آخر پسیج ہی گیا، پر عائش کو اس کے کیے پر شدید لان تان کی تھی، جسے عائش نے بہت صبر سے سنا تھا کیونکہ غلطی تو اس کی تھی۔ رامش نے بھی دل کے بھڑاس نکال کر عائش کو معاف کر دیا تھا اور جان گیا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی پچھتاوا میں گھر چکا ہے۔ فارا کیا کری ہو؟ لاؤ میں بنا دیتی ہوں۔ رمشا نے فارا کو آیت کے نوڈلز بناتے دیکھ کر کہا۔ نہیں بھابھی، میں بنا دیتی ہوں، آپ جائے روم میں، بھائی آ چکے ہیں آفس سے۔
ہاں ان کا آنا نہ آنا برابر ہے. اب تو رمشا دکھی ہوئی. بھائی مانے نہیں ابھی تک؟ فارا حیران ہوئی. نہیں. اوف بھابھی اتنے ماہ گزر گئے اور آپ بتاتی تو صحیح. کیا بتاتی؟ میں یہی ڈیزرو کرتی ہوں فارا, اس سے کوئی شکایت نہیں ہے مجھے ان سے. پر بھابھی چھوڑو فارا, میں عادی ہو گئی اس رویے کہ تم بتاؤ ماری آئی تھی کل؟ ہاں وہ ملنے آئی گھر اپنے, تو میرا پتہ چلا اس لیے آئی تھی. فارا نے مدھم آواز میں بتایا. فارا تم نے آگے کیا سوچا ہے؟ رمشا شرمندہ ہوئی. کیا سوچنا ہے بھابھی, کوئی اسکول جاب کر لیتی ہوں, مزید پڑھنے کا تو اب دل نہیں کرتا. فارا نے تفصیلاً جواب دیا. ہاں اچھا ہے, بزی رہو گی. رمشا مسکرائی. فارا نوڈلز بنا چکی تھی. باؤل رمشا کو تھما کر خاموشی سے کچن سے نکل گئی. رمشا افسردہ سی کھڑی رہ گئی. راہیلہ بیگم کا سونے کا ارادہ باندھتے دیکھ کر سجاد صاحب نے ایک بات شروع کر دی. راہیلہ جی, مجھے ضروری بات کرنی ہے تم سے. جی کرے, میں سن رہی ہوں. وہ سیدھی ہوئی. میں فارغ کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ کب تک یہ سب چلے گا. میں سمجھی نہیں آپ کا مطلب. میں اس کی شادی کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہی. کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں, آج اگر یہ ہونا تو ہے تو پھر آج ہی ہو جائے تو بہتر ہے. میں مزید فاروق کے اس دکھ میں گھرے نہیں دیکھنا چاہتا, اس لیے فیصلہ کر چکا ہوں. سجاد پلیز میرے بچے کو ٹھیک سے سنبھلنے تو دیں. وہ رونے لگی. وہ سنبھل جائے, اسی یہ فیصلہ کیا میں نے. نئے رشتے میں جڑے گی تو پچھلے سب بھول جائے گی, مجھے پورا یقین ہے. وہ بہت پر امید تھے. آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے سب ریڈی اور لڑکا بھی ڈھونڈ لیا ہو. وہ ان کے کانفیڈنس پر حیران ہوئی. جی بالکل, آپ ٹھیک سمجھیے, لڑکا مل چکا. انہوں نے دھماکہ کیا. عائش کو 8ویں جاب شروع کی 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا, لیکن یہاں اگر باس سے بن گئی تھی تو باس کی بیٹی نے تنگ کر دیا تھا. آفس میں بزی تھا جب دھاڑ سے دروازہ کھلا. ہیلو آئرش, ہاؤ آر یو؟ بے تکلفانہ انداز میں کندھے پر ہاتھ رکھا گیا جیسے بچپن کی جان پہچان ہو. عائش کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا اس کے ادا پر. ہے ہینڈسم, ویئر؟ آئمہ نے آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا. عائش کو ہوش آیا. وہ جلدی سے پیچھے ہٹا کہ کہیں وہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے گلے ہی نہ لگ جائے. تم کتنے شرمیلے ہو عائش. وہ بال جھٹکتی مسکرائی. آپ یہاں کس لیے آئی ہیں؟ عائش نے گھرواری سے بولا. اوہ ہو, تو تم خفا بہت ہوتے ہو. شاید کسی نے بتا رکھا ہے تمہیں کہ اس سے اور بھی ہینڈسم لگتے ہو. وہ بے باکی سے آنکھ مارتی پھر سے قریب ہوئی. انف, جائیں یہاں سے اور مجھے کام کرنے دیں. عائش روب سے بولا جیسے اپنا آفس ہو. وہ خفا مانے بغیر مسکرائی. ابھی تو جا رہی ہوں لیکن پھر آؤں گی. ہینڈسم, جاتے جاتے آنکھ مار گئی. اوف کیا مصیبت ہے یار, بیٹھے بیٹھائے گلے پڑ گئی. کیا کروں اب اس بلا کا؟ وہ چڑھا. اسجد, ہاں اسجد سے مشورہ کرتا ہوں. یہ سوچ کر ریلیکس ہوا. کیا کہا آپ نے؟ لڑکا ڈھونڈ چکے ہیں؟ کب, کہاں, کون؟ راہیلہ ایک ہی سانس میں بولی. عباسی صاحب کا بیٹا ہے. جواب آیا. عباسی صاحب وہ پرانے میچر جو 4 سال پہلے وفات پا چکے ہیں؟ ان کی یاداشت اچھی تھی اس لیے جلدی پہچان گئی. ہاں وہی عباسی صاحب. وہ پرسکون تھی. لیکن ان کا بیٹا کہاں ملا آپ کو؟ راہیلہ کی حیرانگی ختم نہیں ہو رہی تھی. کہاں ملا مطلب؟ وہ پچھلے 3 سال سے ہماری آفس میں جاب کرتا, پڑھا لکھا, مہذب اور سلجھا ہوا لڑکا ہے. فائز کو بھی کوئی اعتراض نہیں اس رشتے پر, میں اس سے بات کر چکا ہوں, لیکن وہ مڈل کلاس. وہ ہکلائیں. آپ کے منہ سے یہ بات بالکل مناسب نہیں لگتی. بہرحال میں داؤد سے بات کر چکا ہوں. اس کی فیملی سنڈے کو آ رہی ہے. سفارے سے بات کر کے اسے انفارم کریں. انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ سمجھائے گی تو ضرور مان جائے گی. میری بیٹی بہت سمجھدار ہے. انہوں نے بات ختم کی, اسٹڈی میں چلے گئے. سمجھدار ہونے کے ساتھ فرمانبردار بھی. آپ کی بیٹی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ خود سے بولی. ماں تھی, بیٹی کے دل کے راز جانتی تھی, پر آگے تو بڑھنا ہی تھا. یہی سوچ کر خاموش ہو گئی. عائش کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. اس نے اسجد کو کیفے میں بلایا تھا, پر پچھلے آدھے گھنٹے سے محو انتظار تھا. اسجد کا کچھ اتا پتہ نہ تھا. مزید 15 منٹ گزرنے کے بعد عائش جھنجھلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہو کر 2 قدم ہی چلا تھا کہ اسجد آتا ہوا دکھائی دیا. اسجد اسے دیکھ کر مسکرایا, مگر عائش سنجیدگی سے چلتے ہوئے پاس سے ہو کر آگے گزارنے لگا. یہ کیا؟ اسجد حیران ہوا, مگر جب تک سمجھ آئی عائش جا چکا تھا. اوہ شٹ, ڈیرنگ کمینے, بڑا خبیث ہے تو جانی. وہ مسکرایا. کوئی نہیں بیٹا, تجھے کام تھا, تو نہیں بلایا تھا, اور تو ہی بلائے گا پھر سے. اسجد نے تصور میں عائش کو آنکھ ماری اور سیٹی پر دھن بجاتے ہوئے واپس ہو لیا. راہیلہ بیگم آج بہت ہمت کر کے فارغ کے روم میں آئی تھی. پہلے ہر بات رمشا سے کھلوا دیتی تھی, مگر اب بات اڑتی سے خود ہی آئی. فارغ تلاوت کے بعد دعا میں بزی تھی. وہ بیٹھ کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی. فارغ ہوئی تو ماں کو کمرے میں موجود پایا. امی آپ؟ ہاں میں. وہ مسکرائی. یہاں آ کر بیٹھو میرے پاس. انہوں نے اشارہ کیا. فارغ نے کوشن اٹھا کر زمین پر ماں کے پاس رکھا اور وہاں اس پر بیٹھ کر ان کے سامنے گھٹنے پر رکھ دیا. وہ پیار سے فارغ کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی. مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے فارغ. جی امی بولے. بیٹا جو ہو چکا اسے بھول جاؤ. ہم سب بھی قسمت کا لکھا جان کر بھول کر چکے ہیں. پر بیٹا زندگی کسی ایک موڑ پر یا کسی ایک شخص پر ختم نہیں ہوتی ہے. ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے, وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. انہوں نے تمہید باندھی. تم سمجھ رہی ہو نا فارغ؟ جی امی سمجھ رہی ہوں. بیٹا ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم سب کچھ بھول کر آگے بڑھو, زندگی انجوائے کرو میری جان. انہوں نے فارغ کا چہرہ ہاتھوں کے پہلے میں لے کر ماتھے پر بوسہ دیا. امی کیا بات کہنا چاہتی ہیں آپ؟ فارغ کھٹکی. تم انکار نہیں کرو گی؟ ہاں. انہوں نے یقین دلانی چاہیے. فارغ حیران ہوتی. بات سے پہلے ہی شرط؟ آپ کرے بات. وہ بولی. فارغ بیٹا ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بمشکل اصل بات کی. کیا؟ فارغ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی بات کریں گی. ابھی تو اس دشمن نجاح کو ٹھیک سے بھول بھی نہ پائی تھی کہ ایک نیا رشتہ وہ سوچوں میں گم تھی. فارغ, راہیل نے اس کا کندھا ہلایا.
جی وہ چونکی. کیا ہوا بیٹا, برا لگا تمہیں؟ نہیں نہیں, پر اتنی جلدی کہاں بیٹا, 6 ماہ سے زیادہ ہو گیا. لیکن امی وہ منمنائی. اور بیٹا تمہارے بابا ہارٹ پیشنٹ ہے, اور یہ انہی کا فیصلہ ہے. وہ ایموشنل ہوئی. ٹھیک ہے امی, جیسے آپ کی مرضی. فارغ رضامند ہوئی. اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ جو نہ تھا. راحیلہ خوشی سے اس کو ماتھا چوم کر چلی گئی. فارغ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جس شخص کے لیے ہاں کر چکی ہے اس کو کیا دے گی. اس کے پاس تو کچھ بچا بھی نہیں تھا. سب کچھ تو وہ دشمن جان ساتھ لے گیا تھا. دل, جذبات, احساسات اور جسم بھی. پھر کبھی نہیں ہو سکتی محبت. سنا تم نے, وہ شخص بھی ایک تھا اور میرا دل بھی ایک. عائش ویٹ کر رہا تھا پچھلے 3 دن سے عزت کا, مگر اس طرف سے مکمل خاموشی تھی. عائش اسے کافی گلی سے نواز چکا تھا, اور اب بھی یہ کر کے فائل پر جھکا ہی تھا کہ بلا پھر سے نازل ہوئی. ہیلو عائش, ہاؤ آر یو, ایک ادا سے پوچھا گیا. عائش اس کی بے تکلفی سے چڑھا, یوں جیسے بچپن میں گڈا گڈی کا کھیل ایک ساتھ کھیل رہے ہوں. فائن, سرسری سے جواب دے کر فائل پر جھک گیا. بزی ہو کیا؟ نظر نہیں آ رہا کیا, وہ رکھا سا جواب آیا. تم مجھے اگنور کیوں کرتے ہو عائش, افسردگی سے پوچھا گیا. میں اگنور نہیں کرا میڈم, آئی ایم بزی ناؤ, سو پلیز. عائش, تم محترمہ آئمہ عباس صاحبہ, میں یہاں آپ کے والد محترم کا امپلائی ہوں, اور یہ فائل. عائش نے فائل لہرائی. مجھے آج کی تاریخ میں فائنل کروانی ہے عباس صاحب سے. اسی طرح آپ کی اجازت ہو تو میں فائل کمپلیٹ کرنے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں. وہ جھنجھلایا. آئمہ اس کے طرز مخاطب پر ہنسی, تو پھر ہنستی ہی چلی گئی. عائش نے ناگواری سے گھورا. نانسنس, اسٹوپڈ گرل, دل میں بولا. آئمہ کو اس کی گھوری نے بریک لگائے. ہاؤ فنی عائش. عائش کھڑا ہوا. اوکے اوکے اوکے, آئی ہیو ٹو گو بٹ اٹس امیزنگ اسٹائل, آئی ریئلی لائک. وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی. وٹ دا ہیل از دس یار, عزت کو میں چھوڑوں گا نہیں تجھے. عائش نے عزت کو مخاطب کیا اور ٹیکسٹ بھیجا. عزت کے سیل نے میسج ٹون بجائی. اس نے میسج کھولا. چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی. اگر تو آج بروز جمعرات شام 7 بجے میرے اپارٹمنٹ موجود نہ ہوا تو تجھے, یعنی آج سکندر کے اعتاب سے دبئی والے بھی نہیں بچا پائیں گے. مائنڈ اٹ کمینے. اوکے باس, عزت مسکرایا. سجاد صاحب نے داؤد کی فیملی کو سنڈے کو انوائٹ کیا تھا, لہٰذا آج داؤد کی فیملی جس میں اس کی 2 بہنیں اور ماں شامل تھی, سجاد ہاؤس آ گئی اور فارغ کو پسند کر لیا تھا. سب کی رضامندی سے 1 ہفتے بعد نکاح اور 6 ماہ بعد رخصتی طے پائی. لیٹ رخصتی کی وجہ داؤد کی چھوٹی بہن کے ساتھ شادی تھی. اس کا فیانسے آؤٹ آف کنٹری تھا, اس سے دونوں بہن بھائی کی شادی ایک ساتھ رکھی گئی. سجاد اور ان کی فیملی کو کوئی اعتراض نہ تھا, یہ سب نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھے. عزت پورے 7 بجے عائش کے اپارٹمنٹ موجود تھا. عائش کو اسموکنگ کرتے دیکھ کر اس کی کلاس لے رہا تھا. تو نے کب سے اسموکنگ شروع کر دی, سوال پوچھا گیا. جب سے حالات نے کروٹ لی. عزت نے سگریٹ چھین کر زمین پر پھینکا اور جوتے سے کچل دیا. اب بتا, کیوں کیا یاد مجھے؟ وہ سوفے پر ریلیکس ہوئے. ایک ضروری بات ڈسکس کرنی تھی. عائش نے بات سٹارٹ کی. ہاں بول, سن رہا ہوں. عزت, وہ عباس صاحب کی بیٹی ہے نا, آئمہ عباس, یار اس نے میری زندگی عذاب بنا دی. وہ جھنجھلایا. وہ کیسے یار؟ صبح شام آفس میں ٹپک پڑتی ہے. تجھے کیا پرابلم ہے؟ اس کے باپ کا آفس جب چاہے آئے جائے. تجھے ہرگز وہاں چپڑاسی اپوائنٹ نہیں کیا گیا جو تو آنے جانے کا حساب رکھے. عزت غیر سنجیدہ رہا. بی سیریس عزت, وہ غرایا. تو ہو جو سیریس, میں نے کون سا روکا ہے؟ بے فکری سے جواب آیا. عزت, عائش نے گھورا. کیا یار, لڑکی ہی تو کہ کوئی بلا تو نہیں؟ بلا سے کم بھی نہیں ہے. عائش نے منہ بنایا. اچھا پھر اب مجھے بتا میں کیا کروں. عزت نے معصومیت کی انتہا کی. میں نے تجھے کہا بی سیریس عزت, وہ چلایا. عائش سے بول جانی ذاتی کان ہے میرے, اٹھ جا, دفع ہو جائے یہاں سے. عائش غصے میں چیخا. اوکے مائی لارڈ. عزت دل پر ہاتھ رکھ کر جھکا اور باہر کی جانب سیٹی بجاتا چل پڑا. تو مارا جائے گا میرے ہاتھوں کمینے. عائش اس کی طرف بڑھا. اسٹاپ اٹ جانی. عزت نے مسکرا کر ہاتھ بلند کیا. خود ہی کہا تھا کہ جاؤ. آنکھیں لڑکیوں کے انداز میں پٹ پٹائیں. عائش کو اس آنکھوں کا پٹ پٹانا دیکھ کر ہنسی آ گئی. بیٹھ, الٹ دو شیزا, یا میں گود میں اٹھا کر بٹھاؤں. عزت کو چھیڑا. گود میں آئمہ عباس کو لینا, خوش ہو جائے گی بیچاری. عزت نے آئمہ پر ترس کھایا. الٹی سیدھی بکواس نہ کر, مجھے سب کا حل بتا, کیسے پیچھے چھڑاؤں اسے؟ پیچھے کیوں چھڑوانا ہے؟ تجھے بور اور کانفیڈنٹ لڑکے پسند ہے تو پھر بھگت. اب عزت نے اسے کچھ یاد دلایا. میرے زخموں پر نمک مت چھڑک. وہ افسردہ سے ہوا. نمک نہیں, میرا تو مرچیں کٹنے کو دل کرتا ہے سچ میں. عزت نے دل کی بات بتائی. میں غلط تھا, میں تسلیم کر چکا ہوں. مدم آواز میں بولا. تو غلط نہیں تھا عائش, تو گنہگار ہے کسی معصوم کا. عزت پلیز, میں پہلے ہی بہت ٹینس ہوں, مجھے مزید اذیت مت دے. وہ رونے والا ہوا. میں کیا حل بتاؤں؟ عزت نے بات پلٹی. تو زیادہ سمجھدار ہے, ویسے بھی تو فیصلہ خود کرتا ہے. پھر پوچھ کیوں رہا ہے؟ عزت خفا ہوا. اوکے فائن, میرا مسئلہ میں خود سو کر لوں گا. تھینکس فار کمنگ, یو مے گو ناؤ. عائش نے تسلی سے دفع ہو جا کہا. اب ہنس کیوں رہا ہے, نکل آؤٹ. وہ عزت کو ہنستے دیکھ کر چڑھا. ریلیکس جانی. اچھا سن, میں نے دیکھ رکھی ہے آئمہ عباس, اچھی خاصی, تھوڑی سی لفٹ کروا دے, سب سیٹ. سولوشن آیا. عزت تنوی ہوئی. ہاں ہاں اوکے جانی, میں کرتا ہوں کچھ. مطلب بھابھی سے بات کرتا ہوں, وہ سمجھا دیں گی اسے. نو بی ریلیکس اینڈ اسمائل پلیز. عزت نے تصویر کھنچانے کا انداز میں کہا. اس کی فرمائش پر عائش مسکرا دیا. مختصر انتظار کے بعد نکاح کا دن آ پہنچا. چند مہمان کو مدعو کیا گیا تھا, جس میں سکندر ولا کے مکین بھی شامل تھے. داؤد اور اس کے گھر والے آ چکے تھے.
رسم نکاح کے مطابق فارا کو ہلکا پھلکا تیار کیا گیا تھا۔ سجاد، فائز اور سکندر صاحب نکاح خاص کے ساتھ فارا کے روم میں داخل ہوئے۔ فارا سر جھکائے پتھر کی مورتی بنے ساخت سی بیٹی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ فارا کے کانوں میں 6 ماہ پہلے کے الفاظ گونجے تھے جب اسی طرح نام پکارا گیا تھا، پر وہ نام آج سکندر تھا اور آج داؤد عباسی پکارے جا رہا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اسے اپنے کندھے پر دباؤ محسوس ہوا۔ فائز نے اسے پین پکڑانا چاہا۔ وہ نہ سمجھنے کے انداز میں فائز کو دیکھنے لگی کہ کیا کروں اس پین کا۔ فائز اس کی حالت سمجھ چکا تھا۔ ایسے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ فارا بیٹا سائن کرو۔ فارا پھر سے پکارا گیا۔ فارا نے کانپتے ہاتھوں سے پین پکڑا اور دھندلی آنکھوں سے نکاح نامے پر اپنا نام گھسیٹ دیا۔ فارا نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ سجاد نے بیٹی کو گلے لگایا، سر تھپکایا، باہر نکل گئے۔ فارا بہت ضبط سے کام لے رہی تھی، جیسے ہی سب باقی وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ عائش خدا کرے آپ کبھی بھی سکون سے نہ رہ پائیں، کبھی بھی۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر گر کر زور کا تار رونے لگی۔ آج پہلی بار فارا کے منہ سے عائش کے لیے بد دعا نکلی تھی، وہ بھی تڑپ کے ساتھ۔ جھوٹی مسکان لیے اپنا غم چھپاتے ہیں، سچی محبت کرنے کو بھی کیا خوب سزا ملی ہے۔ عائش کافی سے زیادہ ریلیکس ہے کیونکہ کافی دن سے میں آفس نہیں آئی تھی، اس لیے اس کا وقت اچھا گزر رہا تھا۔ وہ اپنا کام نپٹا کر اپارٹمنٹ آیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ چینل سرچ کرنے لگا، لیکن پھر دل کے خیال پر فون نکالا اور رامش کا نمبر ڈال کے رامش کا سیل آف تھا۔ عائش نے گھر کے نمبر پر کال کی، فون بھابھی نے اٹھایا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے یاد آئی ہماری؟ بھائی کا نمبر بند ہے، کہاں ہے وہ؟ ہاں ان کے سیل کی بیٹری ڈیڈ ہے، مجھے کال کی تھی انہوں نے، احمد بھائی کے ساتھ ہیں۔ اوکے، اور سنائیں بچے کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے، اپنا بتاؤ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ کچھ خاص نہیں، بس جو بھی ہوا ایسے سے بولا۔ عائش واپسی کا کیا ارادہ ہے؟ واپسی؟ ہاں 1 سال ہونے والا ہے، واپس آ جاؤ، آنٹی تمہیں بہت یاد کرتی ہوں، ان کے ہی کچھ خیال کر لو۔ سمرا افسردہ سی بولی۔ بھابھی کیا بابا مجھے معاف کر دیں گے؟ ہاں کیوں نہیں، وہ باپ ہیں، ویسے بھی اب ان کے آدھی ناراضگی تو ختم ہو ہی چکی ہوگی۔ وہ کیسے؟ عائش حیران ہوں۔ فارا کی شادی جو ہو گئی ہے، آرام سے بتایا۔ واٹ؟ فارا کی شادی؟ ہاں نکاح ہو گیا، لیکن رخصتی میں ابھی کچھ وقت ہے۔ یہ کیسے وقت لایا؟ عائش تم تو ایسے حیران ہو رہے ہو جیسے یہ ناممکن ہو۔ بھئی تم ڈیورس دے گئے تھے، اب وہ ساری زندگی یوں ہی تو نہیں گزار سکتی تھی۔ اس نے سچ کہا۔ ہوا ہے تم سے بچھڑنے کے بعد اب معلوم کہ تو نہیں تھا، تیرے ساتھ ایک دنیا تھی۔ ہیلو عائش، لائن آن تھی پر عائش خاموش تھا۔ عائش سمرا نے 2-3 بار پکارا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ تھک کر اس نے فون رکھ دیا۔ اسجد کے پاس اپارٹمنٹ کی سیکنڈ کی تھی، وہ عائش کو ڈھونڈتا ہوا بالکنی میں آیا۔ عائش ساکت سا کھڑا تھا۔ اسجد کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ عائش نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میری۔ عائش بڑبڑا رہا تھا۔ عائش، اسجد نے اس کا کندھا ہلایا۔ ہاں، وہ چونکا۔ کیا ہوا؟ اسجد پریشان ہوا۔ اسجد وہ میری ہے، صرف میری، وہ مجھ سے محبت کرتی، پھر کیسے کسی اور کی؟ نہیں اسجد ایسا نہیں ہو سکتا۔ عائش بدحواس ہوا۔ کیسا؟ عائش کیا ہوا؟ کیسا ہوا؟ ریلیکس یار، تو بیٹھ یہاں۔ اسجد اسے پکڑ کر قریبی اس کرسی پر بٹھایا اور خود پانی لینے چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ عائش حواس میں نہیں ہے۔ عائش کو پانی پلایا، اسے کندھے پر تھپک کر ریلیکس کیا، کچھ دیر پر خاموشی کو توڑا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ فارا کا نکاح ہو گیا، انتہائی دکھ سے بتایا گیا۔ تو پھر؟ اسجد کو ذرا دکھ حیرانگی نہ ہوئی۔ عائش اس کے ریلیکسیشن پر کافی حیران ہوا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے بس ہوا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ڈیورس دے چکا ہے۔ ناؤ اٹس ناٹ یور کنسرن کہ کب وہ کیسے کس سے شادی کرتی ہے، اب یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے۔ اسجد اطمینان سے بولا۔ آئی کانٹ ایکسیپٹ دس۔ تو نہ کر۔ وہ ابھی بھی ریلیکس تھا۔ میں واپس جا رہا ہوں۔ آئی ہیو ڈیسائیڈڈ۔ عائش بولا۔ اب کیا کرنے واپس جا کر؟ میری ماں ایما اچھی لڑکی، اس کے بارے میں سوچ، مشورہ دیا گیا، اپنے مشورے سنبھال کر رکھ۔ اور ہاں ایما واقعی اچھی لڑکی، تو سوچ لے، ویسے بھی تیری فیملی والے ٹرمز ہیں عباس صاحب سے۔ اب کیا؟ اسجد کو مشورہ دیا گیا۔ ہاں اگر تو جاتے تھے تو سوچا بھی جا سکتے۔ اسجد مسکرایا۔ عائش، اسجد کا سیل بجا اور بات بیچ میں لگی۔ او ہیلو، اوکے آئی ایم کمنگ، اوکے بائے، چل بڈی میں چلا، پھر ملتے ہیں۔ اوکے، عائش نے ہاتھ ہلایا۔ اسجد چلا گیا اور عائش پاکستان میں واپسی کا سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ نکاح ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ فارا بہت حد تک اس حقیقت کو تسلیم کر چکی تھی۔ وہ داؤد کو دیکھ چکی تھی۔ عائش اتنا ہینڈسم تو نہ تھا پر اچھا تھا۔ داؤد کی امی اور بہنیں بھی بہت اچھی تھی، اکثر ملاقات ہو جاتی تھی سب سے۔ فارا خوش نہ صحیح پر مطمئن ضرور تھی۔ سجاد صاحب، فائز اور راحیلہ بھی ہر طرح ریلیکس ہو چکے تھے نکاح کے بعد سے۔ فارا ٹیرس پر کھڑی تھی، لان میں فائز کو ایزی موڈ میں دیکھ کے تو فوراً لان میں آ گئی۔ السلام علیکم بھائی۔ السلام، میری جانو مسکرایا۔ آپ تو عید کا چاند ہو گئے ہیں بھائی، فارا مسکرائی۔ ہاں بھائی، ویسے تو کوئی پوچھنا نہیں، ہم نے سوچا ایسے ہی۔ وہ بھی بہن کا موڈ اچھا دیکھ کر خوش ہوا۔ کیوں جناب، آپ کی مسز ہے نا پوچھنے والی؟ فائز کی مسکراہٹ سمٹی۔ فارا دیکھ چکی تھی ان کی مسکراہٹ سمٹتی دیکھ کر۔ بھائی محبت کرتے ہیں نا مجھ سے؟ معصومیت سے پوچھا۔ فائز مسکرایا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے سویٹ گرل؟ فائز نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ جانتی ہوں، پھر بھی یقین دہانی چاہیے۔ تو پھر لیجئے یقین دہانی۔ وہ ہنسا۔ بھائی بھی سیریس۔ اوکے ڈیئر، ہم سیریس۔ فائز نے منہ پر ہاتھ پھیر کر سیریس ہونے کا یقین دلایا۔
فارا مسکرائی. اوکے آپ میری خاطر بھابھی کی سزا ختم کر دے بھائی، جس وجہ سے دے رہے تھے وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، میرے نکاح ہو گیا بھائی، پھر اب کیوں؟ میں کچھ غلط نہیں کر رہا، میرے دل بس پہلے جیسا نہیں رہا. وہ آہستگی سے بولا. بھائی پلیز ایسا مت کر، محبتوں میں تو بہت گنجائش ہوتی ہے، بھابھی تو آپ کی بیٹی کی ماں بھی ہے، آہد کی خاطر ہی صحیح بھائی، اس سب کا اثر آہد پر بھی تو ہو رہا ہے، وہ باتوں کو سمجھنے لگی، اس لیے پلیز بھائی پہلے جیسے ہی بن جائے نا. فارا میں نہیں. اوکے جناب اتنی بڑی سفارش آئی، اب تو کچھ سوچنا ہی پڑے گا. فائز مسکرایا. ایگزیکٹلی. فارا ہنسی. رمشا کمرے کی کھڑکی سے دیکھی، دونوں بھائیوں کی مسکراہٹ دائمی ہونے کی دعا مانگنے لگی. عائش نے جاب سے ریزائن کر دیا تھا، پاکستان واپسی کی ٹکٹ کنفرم کروا لی تھی. آئمہ کو ریزائن کا پتہ چلا تو رہائش کے اپارٹمنٹ چلی آئی. عائش اسے دیکھ کر حیران سا کھڑا تھا. عائش می آئمہ، آئمہ باز. آئمہ نے اس کی حیرت دیکھ کر تعارف کروانا ضروری سمجھا. عائشہ ہلکا سا مسکرایا ایسے تعارف پر. اوہ یہ تو ہنستا بھی ہے. آئمہ نے دل میں سوچا. آپ جی کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اوہ سوری جی ضرور. وہ پیچھے ہٹا. آئمہ اپارٹمنٹ کا جائزہ لیتی ہوئی لاؤنج میں آئی. آپ یہاں کس سلسلے میں؟ عائش تم نے ریزائن کیوں دیا؟ وہ اصل بات پر آئی. کہیں میری وجہ سے تو؟ نو 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 ایسی کوئی بات نہیں. عائش جلدی سے بولا. آئی ایم گوئنگ بیک ٹو ہوم، دیٹس وائی آئی ریزائنڈ. عائش نے ڈیٹیل بتائی. اوکے میں سمجھی شاید تم کیوں چاہ رہے ہو واپس، پلیز مت جاؤ. فرمائش کی گئی. عائش چونکا اس کے انداز پر. دیکھو عائش، عائش نے جلدی سے بات کاٹی. میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا تھا، کچھ وقت کے لیے آیا تھا اور وہ وقت گزر گیا. اب مجھے جانا ہی ہے میری فیملی کے پاس وہاں. پھر نہیں آؤ گے کیا؟ امید سے پوچھا گیا. نہیں، ٹکا سا جواب ملا. رابطہ رکھو گے مجھ سے؟ دیکھو عائش کچھ اور نہ صحیح، پلیز تم مجھ سے دوستی کر لو. عائش پلیز، آئی وانٹ ٹو بی یور فرینڈ ناؤ. ملتجی ہوئی. میں لڑکی سے دوستی نہیں کرتا، ڈونٹ مائنڈ. عائش کا انداز دو ٹوک تھا، یعنی اب بس اور کچھ نہیں. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولی. اوکے عائش، اٹس یور وش بٹ وہ رکی. اٹس اوکے. وہ افسردہ سا مسکرائی. میں چلتی ہوں، میں چائے لاتا ہوں. عائش نے سرسری سے پوچھا. نو پلیز میں چائے نہیں پیتی. اوکے بائے. وہ پرس اٹھاتی شکستہ سی چل دی. عائش نے لمبا سا سانس کھینچ کر خود کا ریلیکس کیا. پاپا؟ یس پاپا، یس پاپاز ڈول. فائز اس وقت آیت کو بیڈ پر بٹھائے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا. پاپا انم ہے نا میری فرینڈ؟ ہاں ہے. فائز نے بیٹی کی ہاں میں ہاں ملائی. رمشا بھی کمرے موجود ان باپ بیٹی کی طرف ہی متوجہ تھی جو کافی دن بعد اس طرح بے تکلف سے بیٹھے تھے. پاپا انم کا چھوٹا بھائی آیا ہے. کہاں سے؟ فائز فوری سمجھ نہ سکا، اس نے بے تک کا سوال کیا. اوہ پاپا لمیہ نے دیا. باپ کی معلومات میں اضافہ کیا گیا. اوہ یس. تو پھر فائز مسکرایا. پاپا شی از گوئنگ ٹو بی پراؤڈ. منہ بنایا. آپ جیلس فیل کر رہی ہیں؟ رمشا دلچسپی سے سب سن رہی تھی. فیلنگ جیلس. آئس نے سچ بتایا. اوہ نو اٹس ناٹ فیئر. اب کیا کرے ایسا کہ آپ؟ پاپا آیت نے بات کاٹی. مجھے بھی بھائی چاہیے. وہ ضد ہوئی. رمشا جو سن رہی تھی بلش ہوئی. فائز کی نظر اس کے بلش چہرے پر پڑی تو فوراً نظریں چرائیں. اوکے سویٹ ہارٹ، کچھ سوچتے اس بارے میں؟ اب آپ چلو روم میں، سو جا کر صبح اسکول بھی جانا ہے. ہری اب. اوکے پاپا گڈ نائٹ. گڈ نائٹ سویٹی. دونوں باپ بیٹی نے کسز کا تبادلہ کیا. رمشا بھی فوراً آیت کے ساتھ ہی باہر نکلی. اس کی چلی پر فائز بے اختیار مسکرا دیا. عائش نے اسجد کو پاکستان واپسی کے لیے انفارم کر دیا تھا، اس لیے اسجد اس وقت اس کے اپارٹمنٹ موجود تھا. واپس جا کر کیا کرے گا؟ وہ افسردہ سا بولا. یہاں رہ کر کیا کروں گا یار، میں ہمیشہ کے لیے تھوڑی آیا تھا. مائی فرینڈ، تو نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور میں تیرا احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گا ڈیئر. عائش نے مسکرا کر اس کے کندھے پر دھپ ماری. آئی ول بی مس یو جانی. وہ ابھی بھی افسردہ تھا. ڈیئر اتنا افسردہ کیوں ہے؟ نہ تو میں تیری گرل فرینڈ ہوں نہ تو میری. عائش نے اس کا موڈ فریش کرنا چاہا. عائش تو ایسے ہی ہنستا مسکراتا رہنا پھر وہاں جا کر کوئی نیا پنگا مت شروع کر دینا. جو ہو چکا اس کو چھوڑا، آگے کا سوچنا. اور ایک اور ریکویسٹ ہے میری. اسجد سنجیدہ سے ہوا. ریکویسٹ کیوں یار؟ حکم کر حکم. عائش فراخ ہوا. تو واپس جا کر فارا کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائے گا. اس کا بھی حق ہے خوشی پر، اس لیے اسے اب جینے دے اس کے اپنے طریقے سے. یار سمجھ رہے ہیں نا؟ اوکے میں ایسے ہی کروں گا. عائش بھی پر بچہ بنا. گڈ جانی. وہ مسکرایا. ہاں تو اب بتا ڈیرنگ کمینے جانے سے پہلے ڈنر کروا رہا ہے نا تو؟ کب اور کہاں؟ ٹیل می. اسجد ٹون میں آ چکا تھا. کروا دوں گا یار، یہ بھی کوئی بات ہے؟ تو جہاں کہے گا وہیں. عائش سخی ہوا. چل پھر کل کا ڈنر ڈن. اسجد نے ڈن کیا. اوکے ڈن. عائش مسکرا دی. وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے. سکندر ولا میں اس وقت سکندر صاحب اور مسز سکندر سنڈے کی وجہ سے لیٹ ناشتہ کر رہے تھے. سکندر صاحب ساتھ میں اخبار بھی دیکھ رہے تھے، اس لیے انہیں پتہ چل نہ سکے کہ وہاں کون داخل ہوا ہے. مسز سکندر کی نظر اٹھی اور ساکت رہ گئی. دروازے پر عائش کھڑا تھا. عائش تم؟ وہ ہکلائی. سکندر بھی متوجہ. تم یہاں کس لیے آئے ہو گرجے؟ بابا وہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں سمجھو، نہ تمہیں جانتا ہوں، اسے جہاں سے آئے وہیں چلے جاؤ واپس. اس گھر میں اب کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے. بابا ایک بار پلیز میری بات تو سن لے. ملتجی ہوا. ڈونٹ کال می بابا. آئی ایم ناٹ یور فادر. ناؤ گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس. وہ دھاڑے. سکندر پلیز سن تو لے. کیا آپ چپ رہیں؟ آپ جیسی مائی ہیں نا ناجائز سپورٹ سے اولاد کو بگاڑتی. میں جا رہا ہوں ہاشم کی طرف. واپسی پر یہ لڑکا مجھے گھر میں نہ نظر آئے. اگر آپ کو زیادہ پیار ہے تو آپ بھی جا سکتی ہیں بیٹے کے ساتھ. انڈرسٹینڈ؟ سکندر نے بات مکمل کی اور تیزی سے باہر نکل گئے. اب وہ وہاں بیٹا ہی رہ گئے تھے.
رمشا کافی دیر سے کروٹیں بدل رہی تھی، اب تو نیند بھی مشکل سے ہی آتی تھی جب سے وہ دشمن جان سنگ دل ہوا تھا۔ رمشا ٹھیک سے سو نہ پائی تھی، اب بھی کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی۔ فائز کروٹ بدلے ہوئے تھا مگر غافل ہرگز نہ تھا۔ وہ رمشا کی بے چینی محسوس کر چکا تھا لیکن خاموش تھا۔ رمشا نے تھک ہار کر فائز کی طرف کروٹ لی، اس کی پشت پر نظر جما دی۔ کتنا برا کر رہے ہیں نا فائز، کاش کہ آپ کو احساس ہو، یوں بیچ راستے میں چھوڑنے والے کو بے وفا کہتے ہیں۔ بس کر دے فائز، میں آج بھی منتظر ہوں آپ کی، بس ایک بار ہاتھ بڑھائیں، میں سب کچھ بھلا دوں گی۔ رمشا کی آنکھوں سے نمکین پانی رواں ہوا۔ فائز اس کی نظروں کی تپش اپنی پشت پر محسوس کر چکا تھا۔ کیا مجھے سب بھلا کر رمشا کی طرف بڑھنا چاہیے، یا پھر وہ کچھ سوچتا رمشا کی ہچکی سنا دی تھی؟ بس یہی لمحہ اسے کمزور کر گیا تھا۔ فائز نے رمشا کی طرف سائڈ لی۔ رمشا نے اسے اپنی طرف کروٹ لیتے دیکھا، جلدی سے آنکھیں زور سے میچ لیں، لیکن اس کی چوری پکڑی گئی تھی۔ لرزتی ہوئی گیلی پلکیں، کپ کپاتے ہونٹ، سرخ ہوتی ناک، یہ سب اس کی چوری پکڑوا چکے تھے۔ فائز کے لیے خود پر کنٹرول رکھنا مشکل ہو گیا تھا، اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر رمشا کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ رمشا کٹے پتنگ کی مانے کھینچتی چلی گئی۔ فائز نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ رمشا کے لیے مزید صبر کرنا مشکل تھا۔ اس نے فائز کی شرٹ کو جکڑا، اس کے سینے میں سر رکھے ہچکیوں سے رونے لگی۔ زور کا طرف فائز اس کے سر کو تھپک رہا تھا، اسے چپ کروا رہا تھا۔ فائز آپ نے فائز نے اس کو ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروایا۔ اب وہ کچھ نہیں، ماتھے پر بوسہ دے اور کان پر سرگوشی کی۔ اسٹل یو لو آ لوٹ، اور رمشا کو خود میں بھینچ لیا۔ رمشا پرسکون تھی، خوشی وہ دشمن جانا نہ جانے کتنے عرصے بعد مہربان ہوا تھا۔ باہر چاند بھی ان کے ملاپ پر خوشی سے شرما دیا۔ عائش نے کچھ رلا کر اور کچھ رو کر آخر کا ماں کو تو منا ہی لیا تھا۔ وہ بھی ماں تھی، کیسے جوان بیٹے کو روتا دیکھی اس لیے معاف کر دیا۔ ممی وہ عائش کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی، ان کا سر ان کی گود میں تھا۔ میں نے بہت غلط کیا سب کے ساتھ، کیا سب مجھے معاف کر دیں گے؟ بڑی امید سے پوچھا گیا۔ ہاں شاید، پریشان سے بولی۔ ماں میں فارغ سے معافی مانگ لوں گا، جلدی سے بولا۔ نہیں عائش، تم فارغ کے پاس ہرگز نہیں جاؤ گے، بہت مشکل سے نکلی اس فیس سے، کہیں پھر سے نہیں، تم وہاں ہرگز نہیں جاؤ گے، نہ ہی فون پر بات کرو گے، بھول جاؤ سب۔ کیسے بھول جاؤں سب؟ نہیں بھلا سکتا میں اسے، وہ میرے حواسوں پر سوار ہو چکی ہے، ہر طرف دکھتی ہے مجھے وہ۔ وہاں میں نہیں بھول سکتا، مجھے محبت ہوگی اس سے، مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی ہے، مجھے سکون نہیں ملتا۔ ماں میں کیا کروں، مجھے بتائے میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ ہر جگہ ہے وہ، ہر جگہ۔ عائش ماں کی گود میں سر رکھ کے اپنی بے بسی پر رو دیا۔ مسز سکندر بیٹے کے انکشاف پر ششدر سی بیٹھی رہ گئی۔ مجھے محبت ہو گئی اس سے۔ مسز سکندر عائش کی منہ سے فارغ کے لیے اظہار محبت سن کر ششدر رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ، بمشکل بولنے کے لیے قابل ہوئی۔ عائشہ، آج تم نے میرے سامنے اعتراف کر لیا، تمہارے منہ سے ایسی کوئی بات نہ نکلے، سمجھ گئے؟ پہلے اس کے ماتھے پر طلاق کا ٹیکا لگا گئے، اور اب نہیں عائش، اب وہ کسی اور کی امانت ہے، وہ منقوہہ بن گئی ہے کسی اور کی۔ اب تمہاری ایسی کوئی بھی بات پھر سے اس کی زندگی میں طوفان لائے، یہ میں برداشت نہیں کروں گی، سمجھے؟ اب اس بات کو ذہن میں بٹھا لو، اچھی طرح فارغ تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی، سنا تم نے؟ مسز سکندر نے واضح الفاظ میں سمجھایا۔ جانتا ہوں مدام، سب بوجھل آواز آئی۔ میری محبتیں بھی عجیب تھی، میرا فیض بھی تھا کمال پر، کبھی سب ملا بنا طلب، کبھی کچھ نہ ملا سوال پر۔ اچھی بات ہے، انہیں بیٹے کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ دل میں وہ بہت افسردہ سی ہو گئی تھی عائش کو اس حالت میں دیکھ کر، پر ان کے بس میں کچھ بھی نہ تھا اب۔ ہیلو ایوری ون، رامش کی فریش آواز سنائی دی۔ ارے رامش بیٹا تم؟ مسز سکندر خوشی، جی میں، السلام علیکم، کیسی ہیں؟ ماں کو گلے لگا۔ میں ٹھیک۔ اچانک؟ وہ حیران تھی۔ بس آپ کے صاحبزادے کی وجہ سے آنا پڑا، اس نے عائش کی طرف اشارہ کیا اور اس کی طرف بڑھا۔ دونوں بھائی گلے ملے۔ رامش نے نوٹ کیا عائش بہت ویک و مرجھایا ہوا سا تھا، اسے دکھ ہوا عائش کی یہ حالت دیکھ کر۔ بہو بچوں کو بھی لے آتا ہوں گا، بچوں کے ایگزامز چل رہے ہیں، اسی سمرہ کو بچوں کے پاس چھوڑنا پڑا۔ اینی وے آپ کا بیٹا آ گیا نا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ مسکرایا۔ ہاں میں بہت خوش ہوں، آج میرے دونوں بیٹے میرے پاس ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر دونوں بیٹوں کو دیکھا۔ تو پھر کھانے پینے کا بندوبست کرے، آپ کے ہاتھ کے کھانا کھائے، بہت دن ہو گئے۔ رامش نے انگڑائی لی اور ساتھ ماں کو مکھن لگایا۔ ہاں جانتی ہوں سب، مکھن باز۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور مسکراتی ہوئی کچن میں چل دی۔ رامش عائش کی طرف متوجہ ہوا جو ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا۔ عائش، اس نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تو چونکا، کچھ کہا آپ نے؟ سوال کیا۔ نہیں، بابا سے ملاقات ہوئی؟ رامش نے پوچھا۔ جی، مختصراً جواب آیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ عائش نے ساری بات بتائی۔ بھائی اب وہ فکر مند ہوا۔ تم ٹینشن مت لو، میں اس لیے تو آئی ہوں، میں کر لوں گا ہینڈل۔ بی ریلیکس۔ عائش نے سر ہلا دیا۔ رامش باپ کو قائل کرنے کے الفاظ ترتیب دینے لگا۔ رمشا نہا کر بال برش کری تھی کہ فائز جوگنگ کیا واپس کمرے میں آئے۔ رمشا جھجکی جیسے نئی نویلی دلہن ہو۔ فائز اسے شرماتے اور بلش کرتے دیکھا تو مسکراتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ رمشا نے نظریں جھکا دی۔ ہم آپ کے محرم محترمہ، اور وہ بھی خاص۔ فائز نے لفظ خاص پر زور دیا۔ رمشا ابھی بھی زمین کو ہی دیکھ رہی تھی۔ فائز نے کندھے سے پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ ہمیشہ پیار سے پکارا کہ جی گھبرا کیوں رہی ہو؟ ہم تو اس میدان کے پرانے کھلاڑی ہیں نا، اسے کنفیوز کرتے حصار میں جکڑا۔ فائز، رمشا واقعی اسے گھبرا رہی تھی جیسے شادی کے بعد پہلا دن ہو۔ جی جانے فائز، تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر چہرہ اونچا کیا گیا۔ رمشا نے اس کی آنکھوں پہ وہی کچھ دیکھا جو وہ دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ یقین چاہا۔ میں نے خود کو معاف کر دیا جان، گمبھیر جواب آیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ
فائز اس کے چہرے پر جھک کر ایک ایک نش کو اپنے ہونٹوں سے چھونے لگا. فائز چھوڑے چھوڑے نہ. رمشا اس کے افتاد پر سر پٹائی. اس سے پہلے کہ فائز آؤٹ آف کنٹرول ہوتا دھاڑ سے دروازہ کھولا. ماما آیت کی آواز آئی. فائز کی گرفت ڈھیلی پڑی. رمشا جلدی سے دور ہٹی. ہاں ہاں کیا ہوا؟ وہ گھبرائی جیسے یوں جیسے چوٹ کرتی پکڑتے ہو گیا ہو. ریلیکس یار ہماری پیس ہے. فائز نے آنکھ ماری. آپ چپ رہیں. رمشا نے اسے لتاڑا. وہ ہنسنے لگا. آیت دونوں کو طرف متوجہ نہ پا کے چلائی. میں ڈیڈ. وہ بھی باپ کی دیکھا دیکھی سجاد کو ڈیڈ کہتی تھی. کو بتاتی ہوں جا کر کہ آپ ماما کو دھمکی دے کر بھاغی. اس سے پہلے کہ نیچے سب کے سامنے خبر نشر کر دی فائز نے سیڑھیوں پر پکڑ لیا. کیا بتاؤ گی ڈیڈ کو؟ وہ روب سے بولا. یہی کہ آپ ماما کو. وہ رکی. آیت وہ غصے سے بولا. نہیں بتاؤں گی. معصومیت سے بولی. فائز جانتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور دے چکی ہے. اسے دھمکی دے رہی ہے. آیت نے باپ کو گھورتے ہوئے دیکھا تو کان پکڑ کر سوری کی. اوکے جاؤ. فائز نے کہا. وہ 3 اسٹیپ اتر کر موڑی. پاپا میں اب 9 کر کے آیا کروں گی. اور ہنستی ہوئی یہ جا وہ جا. اوف یہ 5 کی یا 50 کی؟ فائز نے حیرت سے پاس کری رمشا سے پوچھا. آپ جانتے ہوں گے آپ کا پیس جو ہے وہ اسی کی بات اسی کو لوٹاتی. ہنسی سیڑھیاں اتر گئی. فائز بھی حیرت زدہ سا مسکرا دیا. رامش نے نہ جانے باپ کو کیا کہہ کر قائل کر لی کہ وہ خاموش ہو گئے تھے. دوبارہ عائش کو نہ تو گھر سے نکلنے کو کہا اور نہ ہی کوئی لان تان کی. رامش جاتے ہوئے عائش کو بھی سمجھا گیا تھا کہ بابا اگر کچھ کہے تو تحمل اور خاموشی سے سن لینا اور پلٹ کر کوئی جواب نہ دینا. عائش یہ بات اچھے سے سمجھ چکا تھا. باپ اور بیٹے کی ملاقات بھی کم ہی ہوتی تھی. عائش کی جاب کی تلاش جاری تھی کیونکہ سکندر صاحب نے انہیں بھی معاف نہیں کیا تھا. اس کے آفس میں اس کی کوئی جگہ نہیں تھی. رمشا کبھی سکندر ولا نہ آئی تھی. جب سے اسے عائش کی واپسی کا پتہ چلا تھا وہ خفا تھی اور خفا ہی رہنا چاہتی تھی. اس لیے آج داؤد کی فیملی آتی ہے سجاد ہاؤس شادی کی تاریخ فائنل کرنے. اسی سلسلے میں تیاریاں جاری تھی. رمشا بات بے بات مسکرا رہی تھی اور فارا اس بات کو نوٹ کر چکی تھی. بھابھی آج بہت خوش نظر آ رہی ہے. خیریت؟ فارا نے معنی خیزی سے کہا. بالکل. تمہارے سسرال والے جو آ رہے ہیں مسکرائی. سسرال والے میرے آ رہے ہیں اس حساب سے مجھے بتی نکالنی چاہیے نہ کہ آپ کو. تو نکالو تم بھی. میں نے منع تھوڑی کی ہے. رمشا نے جواب دیا. مجھے شک سے ہو رہا ہے بھابھی. اسے سچ سچ بتائیں کیا بات ہے؟ فارا ابھی بے یقین تھی. تمہارے بھائی سے صلح ہو گئی ہے. رمشا نے شرماتے مسکراتے بتایا. او ہو. فارا ہنسی. مبارک ہو بھابھی. بہت بہت. فارا رمشا کے گلے لگی. بہت اچھی نیوز دی آپ نے. فارا دل سے خوش ہوئی اس بات پر. ہاں میں بھی بہت خوش ہوں فارا اور اللہ تمہیں بھی بہت زیادہ خوشیاں دے. آمین آمین. فارا نے دل سے کہا. ایک ماہ بعد کی تاریخ فائنل کی گئی. سجاد ہاؤس میں راحیلہ بیگم ہر چیز دوبارہ سے اور نئی تیار کروا رہی تھی. ہر کوئی خوش اور مطمئن تھا. یوں ہی ہنسی خوشی رخصتی کا دن آ پہنچا. فارا ریڈ اور بلو کنٹراسٹ کے لہجے میں سوگوار سے بہت پیاری لگ رہی تھی. سب کی دعاؤں تلے اسے رخصت کر دیا گیا تھا. داؤد کا گھر کوئی بڑا خاص نہ تھا. بس ویسے ہی تھا جیسے چھوٹا سا مڈل کلاس گھر ہوتا ہے. فارا کو وہاں کی صفائی ستھرائی پسند آئی. ہر چیز سلیقے سے سیٹل تھی. بالکل کسی قسم کا کوئی ادھم نہیں تھا جیسے اکثر شادیوں میں ہوتا ہے. فارا کی بڑی نند جو بیوہ اور 2 بیٹوں کی ماں تھی داؤد کے گھر ہی رہائش پذیر تھی تو فارا کو داؤد کے کمرے تک پہنچایا. فارا جھجکتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی. فارا جی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا. تمہارے کپڑے الماری میں موجود ہے اور ہاں میں دودھ بھیجواتی ہوں پی لینا. ہاں جی. فارا نے ایسے سے کہا. چلو پھر میں چلتی ہوں. وہ سر پر ہاتھ رکھ کر تھپک کر چلی گئی. سارا کے جانے کے بعد فارا کمرے کا جائزہ لینے لگی. بیڈ ڈریسنگ صوفہ الماری اور سب ایک کھڑکی تھی ساتھ جو گلی میں کھلتی تھی. بائی طرح شاید واش روم کا دروازہ تھا جو بند تھا اس لیے وہ جان نہ پائی کہ واش روم ہے یا کچھ اور. جائزہ مکمل کر کے بریڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر سوچنے لگی. اب تک کی زندگی کا ہر پل یا میرے مالک میرے دل میں داؤد کی محبت ڈالے. میں گنہگار نہیں ہونا چاہتی. پلیز اللہ جی مجھے ہر آزمائش سے نکالے. میرے دل کے ہر کونے میں داؤد کا نام لکھ دے. وہ میرے مقدر میں لکھ دیا. تو نے میرے مالک مجھے اپنے مقدر پر صبر کرنے کی توفیق دے. اور دعا بیچ میں لے کے دروازہ کھولا. فارا جلدی سے سیدھی ہوئی. داؤد آہستگی سے چلتا ہوا فارا کے پاس آ کر بیٹھا. السلام علیکم. فارا نے مدھم سے جواب دیا. کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک. فارا مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے ضروری. داؤد نے اجازت چاہی. جی کریں. فارا میری فیملی آپ کی پہلی شادی سے لا علم ہے. فارا کے دل پر گہری چوٹ پڑی یہ سن کر. ایکچولی سجاد سر نے مجھ سے ہر بات شیئر کر لی تھی. مجھے کوئی اعتراض آتا اس لیے فیملی کو انوالو نہیں کیا. اور آپ سے یہی بات کہوں گا کہ بات آج یہاں ہی دفن ہو جائے. ہمارے درمیان میں دوبارہ اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں ہوگی. آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ داؤد نے استفسار کی. جی. وہ مشکل سے جی کہہ پائی. مجھے اس بات کو ڈیٹیل میں جاننے کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. آج سے آپ میری بیوی ہیں. میرے لیے یہ بات اہم ہے. وہ خاموش ہو. فارا سمجھی شاید تائید چاہ رہا ہو اپنی بات کی. فارا نے جی کہہ کر سامنے سر ہلایا. داؤد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری. اس نے فارا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا. فارا پزل ہوئی. آپ جی کے علاوہ بھی کچھ اور کہہ سکتی ہیں کیا؟ وہ اختیار بولی. مثلاً آپ مجھے. وہ رکا. نہیں مجھے کچھ نہیں کہنا. فارا گھبرائی. عائش نے بھی کچھ اس طرح کے الفاظ کہے تھے اور پھر فارا کا دل کانپا. فورا ہاتھ چھڑوا کر دور بیٹھی. داؤد اس کے حرکت پر حیران ہوا. ریلیکس فارا. آپ گھبرائے نہیں. کچھ بھی آپ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا. داؤد یہی سمجھا کہ شاید وہ اس کی نزدیکی سے گھبرا گئی ہے. اینی وے آپ چینج کر کے ریلیکس ہو جائے. میں آپ کو ہرگز تنگ نہیں کروں گا. داؤد کے ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ دے کر فارا نظریں جھکا گئی. داؤد اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا.
وہ کمرے واپس آئے، فارا کچھ نہ جان سکی، وہ چینج کر کے لیٹی ہی تھی کہ پتہ نہیں کیسے اس کی اتنی جلدی آنکھ لے کر سارا کے جگانے پر جاگی تھی۔ فارا اٹھ جو، تمہارے گھر والے آئے، ناشتہ لے کر جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ۔ جی میں آتی ہوں۔ فارا حیران ہوتی تھی، گہری نیند وہ بھی مجھے؟ اب ایسی نیند کہاں تھی اس کی قسمت میں جب سے ڈیورس ہوئی تھی؟ فارا کہاں سو چکی تھی نیچے کی، آج اتنے عرصے بعد بھرپور نیند لے کر اٹھی تھی، اس لیے فریش تھی۔ فارا کی بچی اٹھ جاؤ، اب کیا ساری رات جاگی اور رمشا شریر ہوئی؟ رمشا پتہ نہیں کب روم میں، فارا کو اپنی سوچ میں پتہ ہی نہ چلا۔ بھابھی آپ ہو چونکی؟ جی بالکل، تم کسی اور کا انتظار کر رہی تھی کیا؟ رمشا نے پلکوں کو اوپر کو حرکت دے کر پوچھا۔ بھابھی فضول باتیں مت کریں، وہ روب سے بولی۔ فضول ہے تو اہم باتیں تم ہی بتا دو، رمشا نے اس کے گلے میں باہیں ڈالے۔ اوہ بھابھی چھوڑیں چھوڑیں نہ، پیچھے ہٹے۔ فارا خود کو چھڑوانے لگی۔ رمشا کا کہکا بلند ہوا۔ کیا ہوا؟ فارا حیران ہوئی۔ وہ اصل میں بھی تمہارے بھائی کو ایسے ہی کہتی ہوں۔ رمشا پھر سے ایسے لگی۔ اللہ بھابھی کس قدر بے شرم ہے آپ؟ فارا سرخ ہوئی۔ اوئی ماں، تم تو ایسے بلش کرے جیسے کہ میں داؤد ہوں۔ بھابھی جی جان بھابھی، ایک ادا سے کہا گیا۔ اوف جائیں یہاں سے، میں آ رہی ہوں، وہ چڑی۔ فارا سن، فارا جلدی سے واش روم بند ہوئی کہ کہیں اور کوئی گل فشانی نہ کر دے۔ بڑی بدتمیز ہو گئی ایک رات میں۔ خیر بیٹا، چھوڑنے والی تو میں بھی نہیں ہوں۔ رمشا نے ہاتھ جوڑے باہر آ گئی۔ فارا ناشتے کے بعد سجاد ہاؤس آ گئی تھی۔ وہ شام کو واپس جانا تھا اور وہ ہر ممکن طریقے سے رمشا سے بچ رہی تھی۔ بھابھی نے اگر کچھ پوچھا تو کیا بتاؤں گی میں؟ داؤد نے تو کوئی گفٹ بھی نہیں دیا جو دکھا کر انہیں مطمئن کر دوں۔ پتہ نہیں اب کیا لکھا ہے کہ میری قسمت ہے۔ وہ ہنس ہوئی۔ فارا بیٹا اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ فائز اسے گمسم دیکھ کر اس کی طرف آیا۔ کچھ نہیں بھائی، وہ بمشکل مسکرائی۔ داؤد کب لینے آ رہا ہے؟ پتہ نہیں، میری بات نہیں ہوئی ان سے۔ فارا بہت ہلکی آواز میں بولی جو مشکل سے فائز سن سکا۔ تو کرو بات، فون کر کے پوچھے۔ شام تو ہو چکی ہے، داؤد کی سسٹر کا ولیمہ بھی تو ہے رات کو۔ جی جی۔ فارا کیسے کرتی؟ فون نمبر تو تھا ہی نہیں داؤد کو اس کے پاس۔ فائز نے اسے ہنوز دیکھ کے بولا، یہ لو فون اور کال کرو۔ اس نے اپنا سیل بڑھا۔ وہ میرے پاس نمبر نہیں ہے بھائی، وہ نہیں، میرے سیل میں سیو ہے، کر لو کال اور نمبر بھی لے لو۔ ہاں۔ فائز نے اس کو سر تھپکا کر چلا گیا۔ فارا سوچنے لگی کال کر کے کیسے ہو، کیا کہنا ہے اسی کشمکش میں تھی، کرے نہ کرے کہ ملازم نے بتایا کہ داؤد صاحب آ گئے ہیں۔ اسے شکر کیا کہ بچ گئی اور امی کو بتانے پر چل پڑی۔ عائش کو جب سے فارغ کی رخصتی کا پتہ چلا تھا، وہ سولی پر لٹکو محسوس کر رہا تھا خود کو۔ کسی پل چین نہیں تھا اسے، عجیب مجنون کسی حالت ہو گئی تھی۔ مسز سکندر اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان سے بیٹھی تھی۔ کیا وہ بیگم سر کیوں بیٹھی ہے؟ سکندر صاحب بھی لاؤنج میں آئے۔ میں جی آپ وہ میں عائش کی وجہ سے پریشان، آپ نے دیکھا کیا حالت ہو چکی ہے اس کی؟ اپنی وجہ سے ہی بنی ہے یہ حالت، آپ کے لاڈلے کی وہ تنزیہ ہوئے۔ بس کر دے سکندر، معاف کر دے اسے۔ وہ رونے لگیں۔ آپ رو کیوں رہی ہے؟ میرے خیال میں بالکل ٹھیک ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ سکندر پلیز، وہ بیٹا ہے ہمارا۔ جانتا ہوں، اور جو بیٹا کر چکا ہے وہ بھی ازبر ہے مجھے۔ وہ خفا ہوئے، وہ پچھتا رہے، وہ حمایتی ہوئی۔ اب کیا فائدہ؟ بہرحال آپ اسے بہلا پھسلا کر اسلام آباد بھیجیں، میں رامش سے کہتا ہوں کہ سنبھال لے گا اسے۔ جو بھی تھا باپ تھا، ظاہر نہیں کرتے تھے تو کیا ہوا، پر اس کے فکر مند ضرور تھے۔ فارا تانیہ کے ولیمے پر جانے کو تیار ہوئی جب داؤد کمرے میں داخل ہوا۔ فارا ہچکچائی مگر مصروف رہی۔ اب تیار نہیں ہوئی ابھی تک وہ پاس آئے؟ جی وہ میں بس تیار ہی ہو رہی ہوں۔ داؤد نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر آئرے پر اس کو سرتا پاس جائزہ لیا۔ فارا کنفیوز ہوئی۔ فارا ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اجازت مانگی گئی۔ جی آپ خوش ہیں نا اس شادی سے یا پھر؟ فارا نے جلدی سے بات کاٹی۔ میں خوش ہوں، آپ پلیز کچھ غلط مت سوچے۔ فارا نے بات کر لی۔ اوکے۔ وہ پلٹا اور الماری کی طرف بڑھا، وہاں سے کچھ نکال کر واپس فارا کی جانب آئی۔ یہ آپ کا گفٹ ڈبہ بڑھائے گا۔ یہ کیا؟ وہ پھر سے گھبرائی۔ یہ آپ کے منہ دکھائی۔ میری منہ دکھائی؟ فارا یوں بولی جیسے حواس میں نہ ہو۔ آئیو ہو کے فارا؟ داؤد نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ ہکلائی۔ داؤد اس کے بار بار کی گھبراہٹ سے کھٹک رہا تھا، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے ضرور۔ اب یہ کھول کر دکھائے، فارا سہمی سی بولی۔ داؤد مسکرایا اس سہمی سی فرمائش پر۔ ڈبہ کھولا، اندر ایک خوبصورت سا گولڈ کا لاکٹ تھا، چین کے پینڈنٹ پر اللہ لکھا جگمگا رہا تھا۔ فارا یہ دیکھ کر پرسکون ہونے کے ساتھ خوش بھی ہوئی۔ بلا شبہ بہت خوبصورت لاکٹ تھا۔ پہنا دے، فارا بے ساختہ بولی۔ داؤد پھر سے کی جانے والی فرمائش پر کھل کر مسکرایا۔ اوکے۔ فارا کے بال ہٹا اور بہت احتیاط سے لاکٹ پہنا دیا۔ تھینک یو، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ مائی پلیئر، وہ دل پر ہاتھ رکھ کر جھکا۔ فارا مسکراتی اس کے حرکت پر۔ فارا کو مسکراتے دیکھ کر داؤد کو اطمینان ہوا۔ چلیں؟ وہ بولی۔ جی ضرور۔ آگے پیچھے ہوتے ہوئے دونوں جانے کے لیے نکل گئے۔ مسز سکندر نے عائش کو اسلام آباد جانے کی راضی کر لیا تھا۔ عائش جانے سے پہلے باپ کو منانا چاہتا تھا، اس لیے وہ سکندر صاحب کے پاس آیا تھا۔ بابا میں اسلام آباد جا رہا ہوں۔ جاؤ، روکھا سا جواب آیا۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں جانتا ہوں میں غلط ہے، میری فضول حرکت سے نہ جانے کتنے دل ٹوٹے تھے۔ بابا میں ان سب دلوں کو توڑنے کی سزا بھگت رہا ہوں، بھاری آواز میں بولا۔ سکندر کے دل کو کچھ ہو، آج براہ راست بیٹے کی یہ حالت دیکھ رہے تھے۔ عائش نے باپ کو خاموش دیکھا تو فوراً کے قدموں میں جھک گیا اور تبھی اٹھا جب سکندر صاحب نے اسے معاف کر دیا۔ عائش کے دل پر دھرے بوجھ میں معمولی سی کمی آئی تھی۔ ابھی اور بھی بہت سے لوگ سے معافی مانگنا باقی تھے اپنے دل کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے۔ فارا کی شادی کو 2 ماہ سے اوپر ہو گئے تو کافی حد تک داؤد کے گھر اور فیملی میں ایڈجسٹ ہو چکی تھی۔ داؤد واقعی الجھا اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ فارا نے اسے اپنے معاملے میں نہ تو زیادہ رومانٹک پایا، نہ ہی لاپرواہ۔ بہت ہی معتدل پرسنالٹی کا مالک تھا، ہر چیز کو ایک حد میں رکھتا۔ اسے عشق صرف ایک ہی چیز سے تھی،
اور وہ تھی کتابیں، اسے بکس فوبیا تھا اور اکثر فارغ چڑھتی تھی اس کی عادت سے، مگر خوش بھی تھی کہ داؤد کے پاس علم کا ایک وسیع ذخیرہ تھا۔ وہ ہر ٹاپک پر بڑی آسانی سے بات کرتا اور اپنے پراسرار اور مدلل انداز گفتگو سے دوسروں کو قائل کرنا جانتا تھا۔ اب بھی وہ مطالعے میں مصروف تھا کہ فارغ نے گھڑی کو دیکھ کر سوچا، پتہ نہیں کیسے یہ اپنی نیند پوری کرتے ہیں، صبح کو فریش آفس بھی چلے جاتے ہیں۔ وہ آخر کا کوفہ کا شکار ہو کر پوچھ بیٹھی، صبح آفس نہیں جانا کیا؟ آپ جاگ رہی ہے ابھی تک؟ میں سمجھے شاید سو چکی ہیں۔ آپ نے لائٹ جلا رکھی ہو، مجھے نائٹ میں نیند نہیں آتی، وہ چڑچڑا سا بولی۔ داؤد اس کے بعد سن کر مسکرایا، اوہ سوری، میں بھول گیا تھا۔ روز ہی بھول جاتے، کوئی نہیں بات نہیں، وہ ابھی بھی خفا سی تھی۔ داؤد کے چہرے پر اس کی شکایت سن کر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بہت سی شکایتیں نا مجھ سے، مسکراتا ہوا پاس آیا۔ تو کیا نہیں ہونی چاہیے؟ معصومیت سے پوچھا گیا۔ ضرور ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ نشاندہی بھی۔ فارغ کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ آپ اتنی کم نیند لے کر خود کی روٹین کیسے مینیج کر لیتے ہیں داؤد؟ ایک اور معصومانہ سوال ہوا۔ اوہ تو آپ میرے لیے فکر مند ہیں؟ جی نہیں، فارغ اس مسکراہٹ روکتے دیکھ چکی تھی اسے، جلدی سے بولی۔ تو ہوا کرے نا فکر مند، مجھے اچھا لگے گا۔ فرمائش کی گئی تھی۔ اچھا آپ سو جائیں، ٹائم کافی ہو چکا، صبح آپ آفس بھی جانا ہے آپ کو۔ فارغ اس کی بدلتی نظر سے گھبرا کر بولی، اب تو نیند آنا مشکل ہے، آپ ہمیں ڈسٹرب کر چکی ہیں۔ داؤد نے فارغ کو بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ داؤد پلیز، وہ منمنائی۔ نو مور پلیز، اٹس آور ٹائم، وہ گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے فارغ پر جھک گیا۔ فارغ کی ان موقعوں پر عجیب سی کیفیت ہوتی تھی، جب وہ دور ہوتا تو چڑچڑی ہو جاتی، جب پاس ہوتا دور رہنا چاہتی، وہ خود بھی اپنی کیفیت کو کوئی نام نہ دے سکی۔ فارغ کو کچھ دنوں سے اپنی طبیعت گری گری سے محسوس ہوتی، وہ جو سوچ رہی تھی اگر ویسے ہی تھا تو تصدیق چاہ رہی تھی۔ اسی مقصد کے لیے اسے رمشا کو فون کر کے بلایا تھا، اکیلے جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ بھی ایسی بات کے لیے۔ اس وقت وہ دونوں ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھی تھی، جو رپورٹ لے چکی تھی بٹ کنفرم نہیں کیا تھا ابھی۔ مسز فارغ، داؤد، نرس کی آواز آئی۔ میڈم آپ کو ڈاکٹر صاحب اپنے روم میں بلا رہے، وہ قریب آ کر بولی۔ جی، فارغ نے کہا۔ چلے بھابی، رمشن نے سر ہلایا، دونوں اندر کی طرف بڑھی۔ پلیز ہیو اے سیٹ، پروفیشنل مسکراہٹ سے کہا گیا۔ تھینکس، دونوں بیٹھ گئی۔ مسز فارغ، داؤد آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ فارغ جھجکی۔ 3 ماہ، جواب رمشا نے دیا۔ ڈاکٹر مسکرائے، اس کی گھبراہٹ پر۔ ٹینشن کی کوئی بات نہیں، شی از ایکسپیکٹنگ۔ چھوٹا سا بم پھٹا تھا، دونوں کی نظریں ملی، ایک نظر شرماتی ہوئی جبکہ دوسری نظر شرم سے جھک گئی۔ ڈاکٹر نے فارغ کو خوشخبری سنائی تھی، وہ اور رمشا ڈاکٹر کی چند ضروری ہدایات سن کر باہر نکلی۔ ہائے فارغ، رمشا نے فارغ کے گلے لگ کر دھڑا دھڑ اس کی پپیاں لے ڈالی۔ اوہ بھابی، پبلک پلیس کا خیال کر لیں، فارغ نے بمشکل خود کو چھڑوایا۔ بھائی سچی فارغ، تم نے خبر ہی ایسی سنا دی، میرا دل تو بھنگڑا ڈالنے کو کر رہا ہے، میرا دل بھی بھنگڑا ڈالنے کو کر رہا ہے، اس لیے آپ بھی ایسی خبر سنا دیں۔ فارغ نے اپنی جھجک کو ختم کرنے کے لیے اس کے ہی لتے لی ہے۔ دی تو تھی 5 سال پہلے، کھلکھلائی۔ 5 سال پہلے کی فیلنگ بھول گئی ہیں، اسے نئے سرے سے انتظام کرے، ویسے بھی آپ تو آیت کے بعد فل سٹاپ لگا چکی ہیں۔ فارغ نے بھرپور طریقے سے بدلہ لیا۔ اللہ فارغ، کتنی بے شرم ہو گئی ہو۔ رمشا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر حیرانگی ظاہر کی۔ فارغ مسکرائی۔ اچھا یہ مسخرہ پن ختم کرو، چلے مجھے گھر ڈراپ کریں۔ تم میرے ساتھ چلو، داؤد کو انفارم کر دو، رمشا نے مشورہ دیا۔ نہیں بھابی، میں گھر ہی جاؤں گی، اب وہیں چھوڑ دیں۔ اوکے چلو جاؤ، ٹھیک ہے، میں خود جا کر خود ہی سب کو گڈ نیوز سناؤں گی، ویسے تو تمہیں داؤد کو بتانے کی جلدی ہے، رمشا نے چھیڑا۔ اچھا بس ڈرائیور کا ہی لحاظ کر لے کوئی، فارغ جھیم پی۔ رمشا نے اس کے گھر ڈراپ کر دیا۔ فارغ جب سے گھر آئی تھی یہی سوچ چاہی تھی کہ داؤد کو کیسے بتاؤں گی، ایک عجیب سی جھجک آڑے آ رہی تھی۔ کاغذ پر لے کر اسٹڈی ٹیبل پر رکھ دی تھی، خود ہی پڑھ لیں گے، نہیں بہت پرانے طریقوں کو خود ہی ریجیکٹ کیا اس طریقے کو، تو پھر فیس ٹو فیس، نو نیور، بالکل نہیں، کیسے بتاؤں گی آمنے سامنے، ریجیکٹ کیا کروں، کیسے وہ بیچاری سے ادھر ادھر چکر کاٹتے سوچنے لگی۔ ہاں یس یہ ٹھیک ہے، 20 منٹ بعد فارغ طریقہ ڈیسائیڈ کر چکی تھی۔ فائز، رمشا نے لیپ ٹاپ پر بزی فائز کے پاس دیکھا، اسے کندھے پر سر رکھا۔ مسکرایا۔ اب ماموں بننے والے ہیں، رمشا نے آج کی بڑی خبر دی۔ ہاں امی نے مجھے بتایا۔ اٹس ریئلی اے گڈ نیوز، آئی ایم سو ہیپی فار مائی ڈیئر سس، فائز نے مسکرا کر خوشی کا اظہار کیا۔ میں بھی بہت خوش ہوں فائز۔ اچھا تو پھر مجھے بھی خوش کر دو، مسکرایا۔ وہ کیسے، وہ ہونے پری؟ فائز نے ہونٹوں دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ ہوگی، پھر بولا ماموں تو بننے والے ہوں، باپ بھی بنا دو۔ او فائز، رمشا اچکی۔ فائز نے چھت پھاڑ کے کہا مار کر اس کے اچھلنے پر۔ کیوں، کچھ غلط کام میں نے؟ وہ معصوم بنا۔ آپ باپ بن چکے ہیں فائز، رمشا نے اطلاع دی۔ اچھا تمہیں حیات کی فرمائش یاد ہے؟ وہ ہنسا۔ رمشا بلش پر کمزور نہیں پڑی۔ یوں کہیں نا، پھر بیٹی کے آڑ میں بیٹا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ خفا ہوئی۔ خواہش تو ہے پر بیٹے کی نہیں، نیکسٹ بیبی کی، اور میرے خیال سے 5 سال کی ریسٹ کافی ہے۔ شریر ہوا۔ اف توبہ ہے، کانوں تک سوکھ پڑی۔ ارے جانے من، کوئی ناجائز خواہش تو نہیں جو اتنی سوچ بچار؟ فائز نے اس کے جھیمتے دیکھ کر آنکھ ماری۔ آپ کے پاس تو بیٹھنا ہی فضول ہے، باہر کی طرف بڑھی۔ ہم باپ بیٹی کی فرمائش پہ غور ضرور کیجیے گا ڈیئر مسز۔ فائز نے اسے جاتے جاتے بھی چھیڑا۔ رمشا آنکھیں نکال کر باقاعدہ اسے ڈرا کر باہر نکلی۔ پیچھے فائز کا کہکا بلند ہوا اس کے ڈر آنے پر۔ فارغ نے داؤد کے آنے پر رپورٹ ڈریسنگ پر رکھی اور خود کچن میں آ گئی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ داؤد کھانے کے بعد کمرے میں چلے گئے، فارغ کچن میں۔ انہوں نے تو کوئی خوشی کا اظہار ہی نہیں کیا، وہ حیران ہوئی۔ فارغ تم یہاں کیا کر رہی ہو ابھی تک؟ جاؤ جا کر سو جاؤ، سارا نے اس کچن میں دیکھ کر کہا۔ جی وہ میں چائے داؤد کے لیے بنا رہی تھی۔ اچھا سارا مسکرائی۔ فارغ چائے لے کر کمرے میں آئی۔
ایز یوزول داؤد کتاب میں مصروف تھا. چائے فارا نے اگا کے تھینکس رکھ دے. داؤد مسکرایا. فارا نے چائے رکھ کر چور نظر ڈریسنگ کی طرف دیکھا. رپورٹس وہاں پڑی تھی. تو کیا داؤد نے ابھی تک دیکھی ہی نہیں؟ لو جی اب منہ سے ہی بتانا پڑے گا. سوچتی بیٹھ کر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی. اب کیا کروں؟ ان کو تو بس کتابیں ہی نظر آتی. پتہ نہیں تو پڑھ کے کون سا ریکارڈ بنائیں گے. دل ہی دل میں کڑی. داؤد اس کی بے چینی محسوس کر چکا تھا. اسے انجان بن کر پوچھا. ڈسٹرب ہو رہی ہیں لائٹ سے؟ پوچھا گیا. نہیں. روکا جواب آیا. کیوں؟ اب تو ڈسٹرب ہوتی پھر آج کیوں نہیں؟ مسکراہٹ دبائی. فارا نے غصیلی نظر اس پر ڈالی. وہ بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہا. فارا نے جلدی سے نظر جھکا لی. مسکراتا ہوا چائے پکڑ کر پاس آیا. اب بتائیں کیا بات ہے؟ شرارت سے پوچھا گیا. کوئی بات نہیں, مجھے نیند آ رہی ہے, سونے دے. فارا نے کمبل لینا چاہا. 1 منٹ. داؤد نے کمبل ہٹایا. کیا ہے؟ وہ چیخی. اتنے اریٹیٹ کیوں ہو رہی ہے؟ میں تو آپ کو یاد کروانا چاہتا. شاید آپ تو کچھ بتانے ہیں مجھے. فارا کو شک ہوا کہ وہ جانتے اس سے بولی. آپ کا وہم ہے, مجھے کچھ نہیں بتانا. آپ ہٹے اور مجھے سونے دے پلیز. آر یو شیور فارا؟ جی بالکل. وہ بھی ڈھیٹ بنی رہی. اوکے لیکن مجھے کچھ بتانا ہے آپ کو. مسکراہٹ بھری. کیا؟ فارا ہونا کوئی یہی کہ میں باپ بننے والا ہوں. آرام سے انکشاف کیا. اوف فارا جی بھی کس قدر چلا گئی ہے. میں تو بھولا ہی سمجھتی رہی ابھی تک. کیا ہوا؟ پسند نہیں ہے یہ خبر؟ داؤد نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا. مجھے تنگ نہ کرے داؤد. داؤد نے بے سخت کہہ مارا. فارا نے پہلی دفعہ اسے اس طرح ہنستے دیکھا تھا. اس نے نظر چرا لی کہیں لگ ہی نہ جائے. پر وہ بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ نظر تو لگ چکی اس کی قسمت کو ایک بار پھر. عائشہ آج پھر رحمت کر کے سجاد صاحب کے آفس آئے تھے چچا سے معافی مانگنے. فائز کسی امپلائی کے کیبن میں کھڑا تھا. وہاں سے عائشہ کو گزرتے دیکھا رمشا کی زبانی اسے واپسی کا پتہ چل چکا تھا. وہ اس کے پیچھے لگ کر جو سجاد کے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا. فائز اسے روکنا چاہتا تھا تاکہ اس کی کیا پر اس کو گریبان پکڑ سکے, اسے لان تان کر سکے, اسے سزا دے سکے. مگر فائز راستے میں رک گیا. اسے روکنے والے عائشہ شکستہ چاہ صرف کھڑاتے قدم گرتی ہوئی صحت تھی. فائز نے پہلے کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا تھا. وہ تو ہمیشہ ٹینشن رہتا تھا. ایک دنیا دیوانی تھی اس کی ڈریسنگ کی, اس پرسنالٹی پر. اور اب فائز کو احساس ہو گیا تھا کہ عائشہ اپنے اس کی ایک ہی سزا بھگت رہے, اس لیے اسے مزید شرمندہ کرنا مناسب نہ سمجھا. سجاد صاحب بزی تھے. اس کے آفس میں داخل ہوتے ہی متوجہ ہوئے. ان کا لکھتا ہاتھ ساخت ہو چکا تھا. ان کی بیٹی کا مجرم, ان کا مجرم, ان کے خاندان کا مجرم سامنے کھڑا تھا. عائشہ نے جھجکتے ہوئے سلام کی, جس کا کوئی جواب نہ ملا. وہ ابھی بھی ساکت بیٹھے تھے. چچا جان ہمت کر کے آغاز کیا. میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں. چچا جان کیوں؟ معافی کس بات کی؟ تم نے کون سا کوئی غلط کام کیا تھا جو معافی مانگنے آئے ہو؟ وہ تنزیہ ہوئے. میں شرمندہ ہوں. عائشہ نے سر جھکا رکھا تھا. شرمندہ ہونے کا کیا فائدہ؟ جو کر چکے وہ لوٹ تو نہیں آ سکتا نا. وہ شکستہ سا بولے. چچا جان پلیز مجھے معاف کر دیں. عائش ان کے چیئر کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا. عائش میں نے تمہیں معاف کر دیا تو میرے بھائی کے بیٹے, میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا, مگر تم نے میری لاڈلی بیٹی کے ساتھ جو کیا ہے نا وہ بھولنا آسان نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں بھولنے کی کوشش کروں گا. تم اوپر بیٹھو عائش, میں نے کبھی بھی تمہیں فائز سے کم نہیں سمجھا. ہوا ایسے سے بولتے ہوئے کھڑے ہوئے. چچا جان آپ. وہ رو پڑا. عائش نے اٹھ کر اسے سینے سے لگایا. عائش چچا کی فراخ دلی پر دل سے مشکور تھا ان کا. آج فارا داؤد کے ساتھ شاپنگ پر نکلی تھی. شادی کے بعد پہلی دفعہ. داؤد نے اس کو منع کرنے کے باوجود بہت سی شاپنگ کروا دی تھی, اور وہ دونوں ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں ڈنر کے لیے بیٹھے تھے. داؤد کو کوئی دوست آیا تو فارا کو 10 منٹ کا کہہ کر اس کی طرف چلا گیا. فارا کے لیے بیٹھی ادھر ادھر نظریں دوران رہی. کافی رش تھا وہاں. شاید وہ ویکینڈ تھا, اس لیے فارا نے سوچا کتنی دیر ہو چکی. داؤد اب بھی آجے, میں تھک چکی ہوں. ہم کلام تھی. اسی اسنا میں اس کی نظر دائیں طرف گئی. ساکت ہو گئی. وہاں اس طرف وہی دشمن جا بیٹھا تھا جو فارا کے دل پر بلا جھجک حکومت کرتا آیا تھا. فارا کے احساسات ایک دم سے پھر پہلے جیسے ہوئے. فارا اپنی غیر ہوتی حالت پر گھبرائی. یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں تو بھول چکی تھی. پھر اب کیوں میرا دل کیوں بے قابو ہو رہا ہے؟ نہیں میں داؤد کی بیوی ہوں, اسی سے محبت کرتی ہوں. ہاں میں داؤد سے محبت کرتی ہوں. وہ خود کو باور کروا رہی تھی. فارا چاہ رہی تھی کہ اونچی آواز میں چلا کر سب کو بتا دے کہ صرف داؤد سے محبت کرتی ہے, پر اس کی زبان اور دل اس بات سے انکاری تھے. اتنے مقابل کی نظر پڑ چکی تھی. عائش حیرت سے اسے اس طرح ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا جیسے وہ فارا نہیں اس کا ایلیوشن ہو جو اسے ہر طرف نظر آتا ہے. فارا اس کا دیکھنا محسوس کر چکی تھی, اس لیے فوراً پرس اٹھا کر باہر کی جانے بڑھی. عائش کی تو دنیا اندھیرا ہو چکی تھی. وہ نظر آئی تھی اتنی کم وقت کے لیے, اسے دل بھر کر بھی نہیں دیکھ پایا تھا کہ وہ غائب ہو چکی تھی. عائش ٹیبل پر سر جھکا کر لمبی لمبی سانس لینے لگا جیسے خود کو زندہ رکھنا چاہتا ہو. آجو اوکے فارا؟ داؤد فکر مند ہوا. جی کیا ہوا؟ طبیعت خراب ہے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اب زبردستی گھر لے آئے. فارا نے باہر آ کر داؤد کو ٹیکسٹ کر کے بلا لیا تھا کہ طبیعت خراب ہے, جلدی آئے, گھر جانا ہے. راستے میں داؤد کے کہنے کے باوجود ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی. میں ٹھیک ہوں داؤد. وہ مشکل مسکرایا. پریشان مت ہو, میرا بس دل گھبرا گیا تھا, وہاں بہت کراؤڈ تھا اس لیے. فارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دی, جو ابھی بھی یقین سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. داؤد, فارا نے اسے لایا. اوکے فائن, کہا آپ اپنا خیال رکھیں فارا پلیز. آپ اکیلی نہیں ہیں, ایک اور وجود کی ذمہ داری بھی آپ پر. وہ سنجیدہ سے بولا. میں جانتی ہوں اور خیال بھی رکھتی ہوں داؤد, آپ پریشان مت ہو پلیز. فارا اپنے دل کی حالت کے برخلاف اسے ریلیکس کہتے ہیں کہ ریلیکسیشن تو اسے اس کے دل و دماغ کو چاہیے تھی. داؤد نے اس کی بات سن کر سر ہلایا اور واش روم کی جانب بڑھ گئے چینج کرنے. پیچھے فارا اپنے دل کی دھڑکن کو قابول کرنے لگی. آج ساری رات بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا. وہ جس دیکھنے کا ترس گیا تھا, چند منٹ کا دیدار کرا کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی.
فارا فارا کہاں ہو تم؟ پلیز ایک بار، بس ایک بار میرے پاس آ جاؤ، خدا کی قسم فارا تمہیں کبھی اف بھی نہیں کہوں گا، بس ایک بار سٹیج پر سر رکھے اونچی آواز میں روتے ہوئے یہی بات دہراتا ہوں ساری رات۔ صبح فجر کے وقت گھر داخل ہونے سے سکندر جو اسی کے انتظار میں تھی فوراً عائشہ کی جانب لپکی۔ کہاں تھے تم ساری رات اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ پریشان ہو اٹھی۔ وہاں پلیز مجھے روم میں جانے دیں، آپ کی کسی بات کا جواب نہیں ہے میرے پاس پلیز، ملتجی ہوا۔ ٹھیک ہے جاؤ، مسز سکندر نے بھاری دل کے ساتھ اجازت دی۔ عائشہ نے روم میں آتے ہی سگریٹ لائٹر اٹھایا اور دھڑا دھڑ سگریٹ پر سگریٹ ختم کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ ساری ڈبیاں ختم کر چکا۔ فارا داؤد کو تو مطمئن کر چکی تھی، پر خود کا دل قابو میں نہیں آتا۔ اسے داؤد سے سجا ہاؤس جانے کی اجازت تھی اور اب پچھلے 2 دن سے یہاں تھی۔ اس وقت ٹیرس پر کھڑی تھی، جس میں جا کے ایک جھلک نے سارے بندوں کو توڑ دیا تھا۔ وہ کیا کرتی، بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ میں تو سمجھی تھی کہ تمہیں بھول چکی ہوں، پر تم آنسو پہنچے۔ اب تو سکون سے رہیں دو، کیوں پھر سے آ گئے ہو عائش؟ کیا بگاڑا میں نے تمہاری جس کی سزا ختم نہیں ہو رہی؟ خدا کی لیے عائش میرے دل و دماغ سے نکل جاؤ، نکل جاؤ۔ روتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی، دل کی بھڑاس آنسو کے ذریعے نکال کر اٹھی، وضو کی اور جانماز پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے رب کے حضور سجدہ تھی۔ یا میرے مالک مجھے معاف کر دے، میرے گناہ کو بخش دے۔ میرے مولا میں کسی کی بیوی ہوں، اپنے وجود میں اپنے شوہر کی نشانی پال رہی ہوں۔ میرے مالک میرے دل کو بھی میرے شوہر کی محبت سے آباد کر دے۔ کوئی شخص میرے مقدر میں نہیں ہے، میرے رب مجھے اس کو بھولنے کی توفیق دے دے۔ میرے وہ سجدے کی حالت میں ہچکیوں میں روتے ہوئے اپنے رب سے اپنی دل کی آزادی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ سجاد ہاؤس میں سنڈے کے دن دیر سے ناشتہ کیا جاتا تھا، اس لیے سب لیٹ اٹھے تھے اور اس وقت ڈائننگ ٹیبل کی رونق بڑھا رہے تھے۔ فارا بھی یہی تھی۔ سب خوش گپیوں کے دوران ناشتہ کر رہے تھے، فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ فارا کے ہاتھ سے چائے چھلکی۔ سنبھل کے فارا بیٹا، ہاتھ پہ مت گرا لینا۔ راحیلہ فکر مند ہوئی۔ میں دیکھتا ہوں۔ فائز فون کی جانب بڑھے۔ فارا بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اس کا دل نہ جانے کیوں دھڑکنے لگا تھا۔ فائز عجلت میں فون سن کر آئے۔ ڈیڈ ہمیں ہاسپٹل چلنا چاہیے، جلدی کرے۔ کیا وہ فائز کس کا فون تھا؟ راحیلہ نے دل پر ہاتھ رکھا۔ ماں، وہ فائز نے ایک نظر بہن کی بدلتی رنگت پر ڈالی اور سنگی سے بولا داؤد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیا؟ کب؟ کہاں؟ کیسے؟ سب اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ فارا خاموش تھی، یوں جیسے وہاں ہو ہی نہ۔ فارا چلو، فائز کہہ رہے جلدی کرو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ رمشا نے اسے ہلایا۔ بھابھی، داؤد وہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، تم اٹھو چلیں۔ رمشا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور باہر کی جانب بڑھی۔ فارا بھی اس کے ساتھ ہی گھسیٹتی چلی گئی۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا داؤد، آپ نہیں چھوڑ کے جا سکتے مجھے، ہمارا بچہ۔ امی امی، فارا چلا رہی تھی، رو رہی تھی، وہ حواسوں میں نہیں تھی۔ جب سے داؤد کی ڈیڈ باڈی گھر آئی تھی، وہ فارا مسلسل یہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا جو اسے سکون آور انجیکشن دے کر چلا گیا۔ ہر آنکھ اشکباک تھی، ہر دل دکھی تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اور کتنی اذیتیں لکھی تھی سجاد ہاؤس کے مکینوں کے نصیب میں۔ فارا کو ہوش آیا تو بیڈ پر تھی اکیلی، داؤد نہیں تھا اس کے ساتھ۔ داؤد، فارا کے منہ سے سسکاری نکلی اور سسکنے لگی۔ اس کی قسمت پھر سے دغا دے گئی تھی اور پھر سے لٹ چکی تھی۔ یہ قسمت! فارا لٹی پٹی سی ایک بار پھر سجاد ہاؤس میں واپس آ گئی تھی۔ اسے یہاں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، مگر زخم ابھی بھی تازہ تھا۔ سجاد صاحب بالکل خاموش ہو چکے تھے۔ سب نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر داؤد کے جنازے کے بعد سے اب تک ایک لفظ نہیں بولے تھے۔ اس خاموشی کا نتیجہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں سامنے آیا۔ ابھی تو وہاں کے مکین ایک دکھ سے نہ سنبھلے کہ دوسری افتاد آ گئی تھی۔ دکھ شاید اس گھر کا راستہ دیکھ چکے تھے۔ وہ سب آئی سی یو کے باہر تھے۔ ڈاکٹرز نے سیریس کنڈیشن بتائی تھی اور دعا کا کہا تھا۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ مسٹر فائز، ہو از مس فارا؟ مائی سسٹر، وہ جلدی سے بولا۔ اوکے سجاد صاحب، مس فارا اور سکندر صاحب سے ملنا چاہتے، اس کی ذرا جلدی بلوا لیں۔ جی میں بلواتا ہوں۔ سکندر تو وہی تھا، مگر فارا گھر سے رامش کو بھیجا گیا فارا اور رمشا کو لینے کے لیے۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد فارا اور سکندر صاحب آئی سی یو میں تھے۔ سجاد کے پاس مختلف مشینوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ فارا کا دل بند ہو رہا تھا، باپ کو اس حالت میں دیکھ کر خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ سکندر صاحب کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی، وہ بھی چھوٹے بھائی کو اس حالت میں دیکھ نہیں پائے تھے۔ فارا کا ہاتھ پکڑنا چاہ رہے تھے۔ فارا نے جلدی سے تکلیف کی، وہ اپنا ہاتھ پکڑا دیا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما اور سکندر صاحب کی طرف بڑھایا۔ بھابھی، میری بیٹی کا خیال رکھیے گا، اسے اللہ کے بعد آپ کے سپورٹ کیا۔ انہوں نے اٹک اٹک کر بات مکمل کی، ان کا سانس اکھڑ چکا تھا۔ بابا پلیز بابا، فارا چلا رہی تھی۔ ڈاکٹر فوراً انٹرویو، انہوں نے فارا سکندر صاحب کو باہر بھیجا۔ 10 منٹ بعد خود بھی باہر آئے۔ فائز فوراً لپکا۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مدھم سرگوشی کی۔ ہی از نو مور۔ ٹھیک 10 دن بعد سجاد ہاؤس پر دوسری قیامت ٹوٹی تھی۔ فارا پہلے دھچکے سے نہ سنبھلی تھی کہ دوسرا رشتہ بھی ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ طرح طرح کی بولیاں تھیں ہر طرف۔ بیچاری کی پہلی طلاق ہوئی، دوسری شادی سے بیوہ اور باپ بھی چلا گیا۔ کیا قسمت پائی ہے بیچاری نے! وہاں موجود ہر عورت کے منہ پر ہی یہی کہا تھی۔ وہ افسوس کم اور نمک پاشی زیادہ کر رہی تھی۔ فارا وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اس کے کانوں میں یہی فکریں گردش کرتی، یہ طلاق یافتہ ہے، یہ بیوہ ہے، یہ یتیم ہے۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی کہیں ایسی جگہ جہاں کوئی زیرو نہ ہو، جہاں کوئی آواز نہ سنائی دے، جہاں وہ اکیلی ہو اور تنہائی ہو۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ اٹھی اور باہر کی جانب پڑی۔ فارا ارد گرد دیکھے بغیر ناک کی سیدھ میں چلتی جا رہی تھی۔ گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ لان میں موجود لوگوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ رمشا راحیلہ بیگم کو سنبھال رہی تھی جو بالکل حواس میں نہ تھی، تو فارا کو کون دیکھتا؟
عائش قبرستان سے واپس سجاد ہاؤس آیا تھا کہ گھر سے کچھ فاصلے پر لوگوں کا ہجوم دیکھ گاڑی آگے لے کے جانا مشکل تھا. اسے گاڑی سائڈ پر پارک کے باہر نکلا. وہ آ گیا اور وہاں کھڑے آدمی سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کوئی لڑکی بے ہوش پڑی ہے, پتہ نہیں کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے بیچاری پر. وہ افسوس کر رہے تھے لڑکی کی حالت پر. عائش آدمی کے بازو کا آگے بڑھا. ہجوم کو چیرتا ہوا وہاں موجود لوگ صرف نظارہ لے رہے تھے. کوئی بھی اس لڑکی کو ہاسپٹل لے جانے کے تیار نہ تھا. عائش اسی مقصد سے آگے بڑھ رہا تھا کہ ہاسپٹل لے جا سکے, مگر وہاں فارہ کو گرے دیکھ کر اس کے اپنے اوزان خطا ہو چکے تھے. جلدی سے زمین پر بیٹھا. فارہ ہوش میں آؤ فارہ. عائش اس کے منہ پر تھپک رہا تھا مگر دوسری جانب خاموشی رہی. عائش نے فائز کا نمبر ڈال کیا. وہ بند تھا. پھر رامش کا, وہ بھی اویلیبل نہیں تھا. عائش نے فارہ کو بازو میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھایا. وہ ہاسپٹل جا رہا تھا. آئی ایم سوری ٹو سے آپ کی مسز کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کا مسکیریج ہو گیا ہے. آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. ان کی کنڈیشن بہت مشکل سے سنبھلی ہے. آئندہ کیئرفل رہیے گا. کچھ دیر میں ان کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا. ہوش آنے پر آپ مل سکتے ہیں. ڈاکٹر نے رسمی گفتگو کیوں چلے گیا. عائش نے بھی غلط فہمی دور نہ کی کہ وہ پیشنٹ کا ہسبینڈ نہیں ہے. وہ تو لفظ مسکیریج پر اڑا ہوا تھا. تو کیا فارہ ماں بننے والی تھی؟ ایک ہفتے بعد فارہ کی حالت کے پیش نظر ڈسچارج کر دیے گئے تھے. وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی. کوئی پوچھتا تو جواب دیتی ورنہ گھنٹوں ایسے ہی گزار دیتی. کسی چیز کا ہوش نہ تھا, نہ کھانے پینے کا, نہ پہننے اوڑھنے کا. اس مشکل وقت میں رمشا ہی سنبھال رہی تھی سب کو. وہ بالکل گھن چکر بن چکی تھی. لیکن مشکل وقت بھی گزر ہی جاتے ہیں. گزرتا وقت ہی زخموں کے لیے مرہم کا کام کرتا ہے. رحیلہ بیگم بیٹی کی خاطر بہت سنبھال چکی تھی خود کا. وہ فارہ کو بھی سنبھال رہی تھی. سب فارہ کا بہت خیال رکھتے تھے. فارہ بھی ایسے ایسے زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی. اتنا کچھ گوا دینے کے بعد وہ زندہ تھی تو ضرور قدرت کی کوئی مستی آتی. بے شک اللہ کے ہر کام میں بہتری پوشیدہ ہوتی ہے. عائش فارہ کے سنبھلنے کا انتظار کر رہا تھا. وہ اسے ملنا چاہتا تھا. اسی مقصد کے لیے وہ ماں کے پاس آیا تھا. ماں مجھے فارہ سے ملنا ہے, میں ملنا چاہتا ہوں اسے. پلیز آپ چچی سے بات کریں. عائش کچھ دن رک جاؤ. اور نہیں ممی پلیز. اور نہیں. وہ ملتجی ہوا. اچھا کرتی ہوں بات, لیکن اگر راحیلہ نے منع کر دیا تو دوبارہ ضد مت کرنا. نہیں کروں گا. وہ جانتا تھا کہ چچی ہرگز منع نہیں کرے گی کیونکہ وہ چچی کو منا چکا تھا چچا کی موجودگی میں ان کی ہیلپ کے ساتھ. عائش سجاد کے اعلیٰ ظرف کا گرویدہ ہو چکا تھا. راحیلہ بیگم کی اجازت پا کر عائش سجاد ہاؤس آیا تھا فارہ سے ملنے. ملازمہ فارہ کو اطلاع دی تھی کہ آپ سے کوئی ملنے آیا. ڈرائنگ روم میں کون آیا یہ نہیں بتایا تھا. فارہ کچھ دیر بعد ڈرائنگ روم میں تھی مگر وہاں عائش کو دیکھ کر ساکت ہو گئی تھی. اب کیا کرنا ہے یہ شخص؟ میری بے بسی کا تماشا دیکھنا یا پھر مجھے یہ بتانا کہ میں اس قابل نہیں کہ کوئی مرد زیادہ دیر میرے ساتھ نہ نبھا سکے. عائش فارہ کو ساکت دیکھ کر ہچکچایا. لیکن بات تو شروع کرنی ہی تھی. کیسی ہو مدھم آواز میں پوچھا گیا. فارہ کو لگا وہ ابھی گر جائے گی اس لیے مضبوطی سے صوفے کو پکڑا. کیوں آئے ہو یہاں؟ کپکپاتی آواز سے پوچھا. فارہ بیٹھ جاؤ. عائش کو لگ رہا تھا کہ اب گری کہ تب. میں ٹھیک ہوں. کیوں آئے ہو یہاں؟ اگر یہ دیکھنے آئے ہو کہ میں تمہاری جدائی میں مر رہی ہوں تو یہ بھول ہے تمہاری. اور اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ایک بار پھر سے اجڑ کر کیسی لگ رہی تو لو دیکھ لو جی بھر کر تاکہ کوئی حسرت نہ رہے تمہاری. فارہ غصے اور بے بسی سے آپ سے تم پر آ گئی. میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں. فارہ معافی کیسی؟ وہ استضائی ہوئی. فارہ میں شرمندہ ہوں. وہ سر جھکا ہلکی آواز میں بات کرتا ہوں. فارہ ہر بات اس کے جھکے سر کو دیکھ کر کرتی. میں نے معاف کیا تمہیں عائش سکندر. جاؤ اور دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا. میں ہاتھ جوڑ دوں تمہارے آگے. فارہ نے واقعی ہاتھ جوڑ دیے تھے. آنسو ایک تواتر سے جاری تھے. عائش کے اسے روتے دیکھنا وہاں مزید کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تو سائڈ سے ہو کر نکلتا چلا گیا. فارہ وہیں زمین پر بیٹھی سسک اٹھی. احساس بھی کب ہوا تمہیں سے عائش سکندر جب سب کچھ لٹ چکا. درد کی دل پر حکومت تھی. کہاں تھا اس وقت جب مجھے تیری ضرورت تھی؟ کہاں تھا اس وقت موت کے سکھ میں چلا آیا مجھے دیکھنے کو؟ زندہ رہنے کی مصیبت تھی. کہاں تھا اس وقت دل کے دریا میں ریت ہے صحراؤں کی جب مجھے تیری ضرورت تھی؟ کہاں تھے اس وقت؟ زندگی یوں ہی رواں دوا تھی. وقت گزرتا جاتا زخم مل ہوتے جا رہے تھے. سب اپنے مداروں کے گرد حرکت کرتے زندگی کے دن گزار رہے تھے. فارہ نے خود کو مصروف کرنے کے لیے اسکول جاب کر لی تھی. اس سے زندگی سہل ہو گئی تھی. وہ کافی حد تک اپنے غموں سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی. خوش تھی. اسکول کے بچوں کے ساتھ وقت گزار کر زندگی کا مقصد مل گیا تھا. اسے مگن سے ہو گئی تھی اپنی روٹین میں. مگر راحیلہ بیگم کو بیٹی کی ویران زندگی تکلیف دیتی تھی. ان کی بیٹی نے کم عمر میں بڑے بڑے دکھ جھیلے تھے مگر اف تک نہیں کیا تھا. صابر و شاکر رہنے والی لڑکی تھی. راحیلہ خدا کے حضور دعا کرتی کیونکہ بیٹی کو اس کے صبر کا پھل مل جائے. اٹھتے بیٹھتے یہی دعا مانگتی اور بے شک اللہ ماں کے دل سے نکلتی دعا رد نہیں کرتا. داؤد اور سجاد صاحب کے پہلی برس گزرنے کے 1.5 ماہ بعد رمشا نے گول مٹول سے بیٹے کو جنم دیا تھا. سجاد ہاؤس میں برسوں بعد خوشی کی لہر دوڑی تھی. سب خوش تھے اس بڑی خوشخبری پر. آیت کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے. آخر کو فرمائش پوری ہو گئی تھی بھائی کی. اب میں اپنی فرینڈس کو خوب جیلس کروں گی. وہ ارادہ کر چکی تھی. بھابھی یہ تو مجھ پر گیا. فارہ نے رائے دی. کس طرف سے؟ رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ سے؟ فائز نے بہن کو چھیڑا. ہر طرف سے. وہ اترائی. بالکل بھی آپ پر ہی گیا. اس کا نام بھی آپ ہی ڈیسائیڈ کرو گی. ریلی بھائی؟ وہ خوشی سے اچھلی. ریلی بھائی کی جان. فائز نے اس کا سر تھپکا. اوکے میں سوچتی ہوں. توڑی پر انگلی رکھ کر سوچنے لگی. سب اس کی اس حرکت پر مسکرا دیا. فارہ نے کافی غور و خوض کے بعد نام ڈیسائیڈ کیا. عبدالہادی. سب کو نام پسند آیا اور یہی نام فائنل کر دیا.
فارا جی امی تمہارے تائے تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، جاؤ سن لو جا کر۔ سکندر صاحب میں سکندر خاص مقصد سے آئے تھے اور راحیلہ بیگم سے پہلے ہی بات کر چکے تھے، مگر فائز نہیں مانا تھا، پر راحیلہ نے تھوڑا سا بہت پریشرائز کر کے اسے منا لیا تھا۔ فائز کی شرط تھی کہ فارغ سے کوئی زبردستی نہیں کرے گا، اگر وہ راضی ہو تو پھر مجھے بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ فائز کی شرط پر ہی سکندر صاحب فارغ سے بات کرنے آئے تھے۔ تایا وہ بلوایا آپ نے؟ فارغ لاؤنج میں آئی۔ فارغ بیٹا یہاں آ کر بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے اپنے قریب صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ مسز سکندر تنہائی فراہم کر کے باہر جا چکی تھی۔ فارغ جی، وہ سر جھکائے بولی۔ فارغ بیٹا مجھے آپ اپنا باپ مانتی ہو نا؟ جی۔ فارغ حیران ہوئی اس بات پر۔ تو بیٹا اچھی بیٹیوں کی طرح میرے فیصلہ مانو گی؟ تایا وہ کیسی بات کریں آپ کی ہر بات میرے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ نہیں میری جان، حکم نہیں، ریکویسٹ ہے تم سے۔ کہیں میں سن رہی ہوں۔ اندر ہی اندر وہ ڈر بھی رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ فارغ وہ رکے۔ بیٹا سجاد تمہیں خدا کے بعد میرے حوالے کر گیا تھا، یاد ہے نا؟ کیسے بھول سکتی ہوں تایا جان، وہ بابا کی آخری باتیں جو کہتے انہوں نے مجھ سے کہی۔ کبھی بھی وہ رو پڑی۔ سکندر صاحب نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ فارغ دل ہلکا کر کے الگ ہوئی۔ میں نے آپ کو بھی افسردہ کر دیا، سوری۔ نہیں بیٹا بس۔ وہ خاموش ہوئے۔ تایا ابو آپ بات کریں۔ فارغ بیٹا میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فارغ کو اسی بات کا ڈر تھا اور وہی ہوا۔ دیکھو بیٹا سجاد جا چکے ہیں، میں آج ہوں کل نہیں رہوں گا، اسے چاہتا ہوں کہ تمہیں مضبوط ہاتھوں میں دے کر جاؤں تاکہ سجاد کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ وہ رکے۔ تم کیا کہتی ہو؟ سارے راستے بند کر کے پوچھ رہے تھے کہ کیا کہتی ہو؟ فارغ خاموش رہی۔ فارغ تایا ابو جیسے آپ کی مرضی۔ انکار کا لفظ شاید فارغ کے ڈکشنری میں ہی نہیں تھا۔ ہر بات پر سر جھکانا دینا ہی اس کا وتیرہ تھا۔ فارغ بیٹا مجھے یقین ہے تم میرے انتخاب کو قبول کرو گی۔ مسکرائے۔ جی۔ فارغ نے سر ہلا دیا۔ میں نے تمہارے لیے عائش کا انتخاب کیا۔ فارغ کے سر پر دھماکہ ہوا۔ عائش؟ عائش سکندر یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ دل میں ہم کلام تھی۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے تمہارے لیے، پر صرف ایک بار آخری بار میرا فیصلہ یقین کے ساتھ قبول کر لو کہ اب کچھ غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وہ یقین سے بولے۔ فارغ کی خاموشی دیکھ کر پریشان ہوئے۔ فارغ بیٹا جی۔ وہ چونکی۔ کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے، فارغ نے خود کو کہتے سنا۔ وہ اس وقت عائش سکندر کے بیڈ روم میں اس کی بیوی بنے بیٹھی تھی۔ لائٹ پنک کلر کی فراک میں پرستان کی پری معلوم ہو رہی تھی، مگر اس کے دل میں نہ تو کوئی خوشی تھی اور نہ ہی کوئی ارمان۔ وہ خالی دل خالی دماغ لیے بیٹھی تھی۔ عائش کب کمرے میں آیا، کب اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا، فارغ کو کچھ پتہ نہ چلا۔ چونکی سے تب جب اپنے ہاتھ کو کسی اور کے ہاتھ میں قید پایا، وہ ہوش میں آ کر ایک دم اپنا ہاتھ چھڑوا کر کھڑی ہوئی۔ وہ کٹ پتلی نہیں تھی کہ جب چاہے استعمال کر لیا چاہے پھینک دیا۔ دل کے کہنے پر پھر سے استعمال کر کے حاصل کر کے استعمال کر لیا، اور جیتتی جاگتی انسان تھی۔ اس کی بھی مرضی تھی، اس کا بھی دل تھا۔ فارغ کیا ہوا؟ میرے پاس آپ کو دینے کو کچھ نہیں عائش، اس لیے مجھ پر ترس کھائیے۔ میں بھی آپ کی طرح سانس لیتی انسان ہوں، میری بھی خواہشات ہیں، میرے بھی خواب ہیں، اس لیے مجھے میرے حال پر چھوڑے۔ میں آ تو گئی ہوں، وہ بھی اس لیے کہ مجھ جیسی لڑکی اب کم از کم کوئی تیسرا مرد ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ دو مردوں کی بڑھتی ہوئی عورت کو کون برداشت کرتا ہے بھلا؟ وہ استہزائی ہنسی۔ فارغ پلیز، تمہاری باتیں مجھے تکلیف دے رہی ہے، تم سے کوئی زبردستی نہیں ہوگی، تمہیں جتنا وقت چاہیے تم لے سکتی ہو، مگر دوبارہ خود کے لیے گرے ہوئے الفاظ مت استعمال کرنا۔ تم کیا ہو یہ میرا دل جانتا ہے، میں جانتا ہوں کوئی کیا کہتا ہے کیا سوچے، مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں، اور تمہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تم یہاں رہو جب تک چاہے تمہاری مرضی سے، میں ہر قدم ہر سانس کے ساتھ تمہارا منتظر رہوں گا، بس ایک ذرا سی آواز دے لینا، مجھے بہت قریب پاؤ گے۔ عائش بھاری گمبھیر آواز میں فارغ کے اندر روح پھونک رہا تھا۔ فارغ یہی تو سننا چاہتی تھی، مگر اب نہیں، تب جب یہ سب سننے کی خواہش تھی۔ فارغ وہ پاس آیا۔ ایک وعدہ چاہیے، وہ ہچکچاتا ہوا بولا۔ فارغ کی سوالیہ نظر اٹھی۔ فارغ میں مرتے دم تک تمہارا انتظار کرنے کو تیار ہوں، مگر وہ رکا۔ فارغ تم پلٹنے میں ہچکچاؤ گی نہیں، جب کبھی تمہیں لگے کہ تم تھک چکی ہو تو اپنی تھکن مجھے سونپنے میں دیر مت لگانا میری طرح۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ فارغ میں تم سے محبت کرنے لگوں، اتنا خود بھی نہیں سوچا جتنا تمہیں سوچا اور چاہا ہے، مجھے اپنی چاہت پر پورا یقین ہے۔ وہ کس قدر یقین سے کہہ رہا تھا یہ سب، فارغ حیران تھی اس کی ہمت پر، مگر چپ رہی، اسی میں بہتری تھی۔ یہی بہت ہے کہ تو نے پلٹ کر دیکھ لیا، یہ لطف ہی میری امید سے زیادہ ہے۔ 7 سال بعد سکندر ولا کا گیٹ کھلا اور عائش اپنی گاڑی اندر لے گیا۔ ابھی وہ گاڑی سے نکلا ہی تھا کہ کہلان میں کھیلتی اس کی دونوں بیٹیاں پری اور پریسا کھیل ادھورا چھوڑ کر باپ کی جانب بھاگیں۔ عائش نے گھٹنا ٹیک پر باہیں پھیلائیں تو دونوں آگے پیچھے آ کر باپ کی باہوں میں سمائیں۔ عائش نے باری باری دونوں کے گلابی پھولے پھولے گال چومے، جو اب میں انہوں نے باپ کے دائیں بائیں گال چومے۔ اپنا کوٹا پورا کر کے دوبارہ واپس فٹ بال کی طرف بھاگیں۔ عائش مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ السلام علیکم بیوٹیفل لیڈیز۔ کین چیئر پر بیٹھی ماں اور بیوی کو چھیڑا۔ آج تم جلدی نہیں آ گئے؟ مسز سکندر جانے کے باوجود پوچھا۔ مسکرایا۔ آفس میں دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے رٹایا جواب آیا۔ مسکرائی بیٹے کی بےتابی پر۔ کیوں؟ آج جانتا تھا کہ جان بوجھ کر تنگ کری، شوخی سے بولا۔ ڈیئر لیڈی، میرا دل جگر پھیپھڑا سب تو آپ کے ارد گرد ہوتا ہے، اس لیے ساتھ ہی بیوی کو آنکھ ماری۔ وہ جھیمپی۔ وہ ہنسی جواب سن کر۔ اچھا فریش ہو کر آؤ، پھر چائے پیتے ہیں، تب تک سکندر بھی آ جائیں گے۔ اوکے موم۔ ماں کی گال سے گال مسکی اور بیوی کو ہوائی کس دی ہمیشہ کی طرح، وہ نظریں جھکا گئی۔ عائش کی رنگ گھماتا
सीटी पर धुन बजाता अंदर की जानिब बढ़ गया। जाओ फारा बेटा, वरना शोर मचाएगा। वैसे सिकंदर मुस्कुराते हुए पास बैठी फारा से मुखातिब हुई। जी। फारा अपने भारी भरकम वजूद को संभालती उठी। एहतियात से जाना बेटा, नसीहत हुई। जी। फारा आहिस्ता से चलती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई थी। फारा को सीढ़ियों के पास अपने कमर पर हाथों के एहसास हो उंगली। आयश। जी जाने, आयश लगावट से कहा गया। हाथ हटाए, मैं खुद चढ़ूंगी स्टेयर्स। ओह कमन फारा, कितनी दफ़ा मना किया इस कंडीशन में ऊपर नीचे चक्कर मत लगाया करो, फिक्रमंद हुआ। इतनी फिक्र है तो लिफ्ट लगवा दे, चिड़चिड़ जवाब आया। जो हुक्म जनाब, हो चुका। अच्छा बस, अब कमरे में जाना है या नहीं? चले मलके जान, पूरे उस अंदाज में कहा गया। फारा एक एक स्टेप उठाती सीढ़ियाँ चढ़ गई। वो आयश के कपड़े निकाले थे जब आयश ने फिर से उसके गिर्द घेरा डाला। तुम्हें सारा तो वाकई हसीन हो जाती है या फिर मुझे ही लगती हो? प्यार से पूछा। आयश 2 बेटियों के बाप हैं और तीसरा बेबी आने वाला है हमारा। आप अभी भी पहली बार की तरह रिएक्ट करते हैं। तीसरी बार ही सही, पर बेबी तो नया आ रहा है ना। गाल पर बूसा दिया। फारा झिंपी। अच्छा कपड़े कपड़े तो निकालने दो, मेरे में नहीं। हर रोज़ कहते हो मेरे आने से पहले किया करो सब। जब मैं आऊँ तो सिर्फ मेरे आसपास रहा करो। वारफर्दगी से देख रहा था उसे। आयश प्लीज़। ओके मिसेस। आयश ने हाथ हटाए। वो कपड़े लटकाकर वापस रूम में आई। आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, गई? एक्चुअली मीटिंग में था, इसे कॉल नहीं कर सका। जी गई थी, वो रुआसा सा जवाब आया। क्या हुआ? आयश को अफसरदा से दिखाई दी। आयश इस बार भी बेटी है, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड से कंफर्म किया। वो रुआसी हुई। कम ऑन फारा, बेटी अब खुदा की रहमत होती है, वो हमें फिर से अपनी रहमत से नवाज रहा है। आयश ने वापस आकर घुटनों के बल बैठकर उसको माथा सीधा किया। जानती हूँ जब किसी से राजी होता है, किसी को इस काबिल जिम्मेदारी के काबिल समझता है तो बेटियाँ ताकत है। हम तो लकी है ना जान। हाथों को होंठों से छुआ। मैं बेटों से नहीं आयश, उनके नसीबों से डरती हूँ। मदम सब बोली। तो डियर मिसेस, इसका इंतजाम भी तो मालिक कर चुका है। मुस्कुराया। फारा हैरानी से उसे देखा। मैडम आप जानती तो हैं, राम परा को रामेश भाई मांग चुके हैं अहमद के लिए, और परीसा को फाइज और रमशा। वो हंसा और हमारी तीसरी बेटी को भी रिश्ता पक्का समझो। फारा होनक से बेटी का लजत का फोन आया था, कह रहा था कि तेरा फारा भाभी से पक्की रिश्तेदारी करनी है। समधी बनकर। कल तो कह दिया कि मैं पहले ही समधी बना चुकी हूँ, इसलिए नो चांस, लेकिन आज कॉल करते हूँ, रिश्ता पक्का समझो। आहिश। फारा ने कुशन मारा, जिसे आहिश ने कहका लगाते हुए बड़ी खूबसूरती से कैश कर लिया और आहिस्ता वो वॉशरूम चला गया। फारा आहिस्ता से चलती हुई आईने के सामने आई और फारा का हाथ अपने गले में मौजूद लॉकेट पर गया, जिसके पेंडेंट पर लिखा अल्लाह आज भी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। और नम आंखों के साथ मुस्कुरा दी। वो अपने चेहरे पर उल्लोही खुशी देख सकती थी। मिलाकर उसे अपने सब्र का फल मिल ही गया था। देर से ही पर फारा को आयश की वफा पर एतबार आ ही गया था। बच्चों से तबीयत है हम अहले मोहब्बत की, जिद करना, फिर चल जाना, फिर खुद ही संभल जाना।